ہاتھ حنان کے بازو پر مارتی وہ خفگی سے بولی تھی۔ حنان نے محبت لٹانی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آج چھٹی کا دل کرے، لانگ ڈرائیو پر چلیں۔ تھوڑا جھک کر وہ اس کے پاس ہوا تھا۔ عزت کے گال کے ساتھ کان تک گلابی ہو گئے تھے۔ ہائے یہ لڑکی پاگل کر دے گی مجھے، اس کے گالوں پر چٹکی بھرتے اسے سوچ ہی سکا تھا۔ بولتا تو وہ اور شرما جاتی۔ آپ جائیں اور آتے وقت الماس کے لیے کچھ فیوریٹ لے آنا تاکہ اس کا موڈ بہتر ہو جائے۔ وہ دوبارہ پریشان ہوئی تھی۔ حنان نے اس کے ماتھے کو چھوا تھا اپنے۔ مجھے پتہ نہیں کیا فیوریٹ ہے اس کا۔ حنان نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ بھائی ہیں آپ اس کے، کیوں اتنے بے خبر رہے ہیں آپ اپنی بہن سے؟ وہ پریشانی اور حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں جیسے اسے تو میری ہر پسند کا پتہ ہے نا، حنان نے چھیڑ کر بازو کے کلف کو فولڈ کیا تھا۔ ایسے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ چلو میں چلتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتا گیا، کار کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گیا اور ایک نظر وہاں جم کر کھڑی عزت کو دیکھا۔ ایک ہلکی نرم سی مسکراہٹ نے حنان کے ہونٹوں کو چھوا تھا، پھر وہ کار آگے بڑھا لے گیا۔ عزت وہیں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ پتہ نہیں کب یہ سب میں گھل مل سکیں گے، اسے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے حنان کو سب سے الگ تھلگ ہی دیکھا تھا۔ وہ بیٹھا تھا، سب میں مطلب کی بات کرتا تھا، کمرے میں بند ہو جاتا۔ اسے سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے بات کرتے دیکھنا چاہتی تھی، جس کی وہ کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن سب بیکار۔ ایک گہری سانس لیتی وہ روم میں چلی گئی تھی۔ تو کب جا رہی ہو یہاں سے؟ دوپہر کا کھانا سامنے رکھتے لیلا نے ہانی سے پوچھا تھا۔ اسے لیلا کے ساتھ رہتے 3 دن ہو چکے تھے۔ ہانی نے کہا تھا وہ اگلے دن چلی جائے گی، لیکن وہ رک گئی۔ لیلا سمجھ نہ سکی۔ کیوں بوجھ لگ رہی ہوں؟ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے کہا تھا۔ ہاں تمہاری وجہ سے میری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے، لیلا نے آنکھیں گھما کر کہا تھا۔ ہانی نے بھی اس جواب پر آنکھیں گھمائی تھی۔ لیلا نے پلیٹ اٹھاتے ہانی کو دیکھا، وہ آرام سے کھانا کھا رہی تھی اور ساتھ کہیں گم میں تھی۔ لیلا نے اس کو دماغ پڑھنے کی کوشش کی تھی، اسے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ تمہیں برا تو لگا ہوگا کہ تمہاری دوست تمہارے منگیتر کی بیوی ہے، لیلا نے لقمہ منہ میں ڈالتے اسے تنزیہ کہا تھا۔ ہانی نے بس ایک ناگوار سی نظر ڈالی تھی۔ سوچ کیا ہی ہوگی، شاید حنان تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوگا، تم جاؤ گی فوراً تم سے نکاح کر لے گا، لیکن سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ لیلا نے ایک اور طنز کا تیر چلایا تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا اور میں کل چلی جاؤں گی۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی اور پھر اپنا کھانا اٹھا کر روم میں چلی گئی۔ لیلا نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ اگر یہ اس لڑکی کا پتہ صاف کر دے تو میں اس کا کر کے حنان کو آرام سے حاصل کر لوں گی۔ بند دروازے کو دیکھ کر اسے سوچا تھا، پھر خود ہی مسکرائی تھی جیسے وہ جو سوچ رہی ہے وہ ہو جائے گا۔ کار سگنل پر رکی تھی۔ حنان کی نظر باہر گزرتے بچے پر گئی جو گجرے اور پھول لیے کھڑا تھا۔ حنان نے کار کا شیشہ نیچے کرتے اسے بلایا تھا۔ وہ پیچھے بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا تھا کہ اچانک اشارہ کھل گیا تھا۔ سائڈ پہ آؤ، وہ اسے کہتا خود کار کو فٹ پاتھ پر ساتھ چپکا لگا چکا تھا۔ لڑکا بھی بھاگا بھاگا اس کے پاس دوبارہ آیا۔ کوئی ایک گلاب نہیں ہے تمہارے پاس؟ گجروں پر ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا۔ نہیں بھائی میرے پاس نہیں ہے، یہ گجرے لے لو نا۔ اس بچے کو لگا جیسے وہ بنا کچھ لیے لوٹ جائے گا، تو جلدی سے گجرے نکال کر دکھائے۔ 4 دے دو مجھے۔ وہ صبح والی عزت کی بات سوچ کر عزت اور الماس کے لیے گجرے لے رہا تھا۔ ان گلاب کو دیکھ کر اس کا موڈ فریش ہو جائے گا۔ حنان نے جیب سے پیسے نکالتے اس کی طرف بڑھائے تھے تو بچے نے خوشی خوشی اسے گجرے پکڑائے تھے۔ گجرے لیتا وہ کار آگے بڑھا چکا تھا۔ اللہ یہ لڑکی! عزت ایسے گوندتے آٹا۔ سفینہ اور شگفتہ دونوں کچن میں آئی تھی اور عزت کو آٹے کے ساتھ کشتی لڑتا دیکھ کر سفینہ نے تو ماتھے پر ہاتھ مارا اور شگفتہ ہنس پڑی تھی۔ ممی یہ نہیں ہوتا مجھ سے۔ وہ ہنسی سی ہو گئی تھی، اس کے دونوں ہاتھ آٹے سے بھرے تھے۔ ہٹو! سفینہ نے اسے ڈانٹے سائڈ پہ کیا تھا۔ اس ملیدے کو دیکھا جو عزت گوندھ رہی تھی۔ دیکھو میں کیسے کرتی ہوں۔ عزت نے جلدی سے سر ہلایا۔ شگفتہ اپنے کام میں لگ گئی تھی اور عزت وہ آٹے سے بھرے ہاتھوں کے ساتھ سفینہ کو آٹا گوندتے دیکھنے لگی تھی۔ عزت! اچانک حنان کی آواز پر تینوں نے کچن سے باہر دیکھا جہاں پولیس یونیفارم میں لاؤنج سے آوازیں لگا رہا تھا۔ یار جلدی آ گیا؟ سفینہ نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ جاؤ تمہیں بلا رہے۔ شگفتہ نے اس کی توجہ اس کی طرف کروائی تھی تو عزت فوراً سے باہر بھاگی تھی۔ ہاتھ تو دھوتی جا، سفینہ نے مڑ کر اسے کہا تھا، لیکن وہ نکل چکی تھی باہر۔ بچی ہی ہے ابھی یہ، سفینہ نے شگفتہ کو دیکھتے کہا، پھر دونوں مسکرا گئیں۔ حنان نے اسے کچن سے آتے دیکھا تو خود اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ عزت کو بھی اس کے پیچھے چلنا پڑا۔ عجب جلدی آ گئی۔ سیڑھیاں چلتے اس کے سوالوں کا جواب شروع ہو چکا تھا۔ مجھے ضروری کام سے لاہور جانا ہے تو بس ریڈی ہونے آیا تھا۔ وہ بھی آگے چلتا بولتا گیا۔ لاہور کب آئیں گے واپس؟ ایک دم اس کی اداسی آواز حنان کے کان سے ٹکرائی تھی۔ روم کا دروازہ کھلتے وہ مڑا تھا۔ کل آ جاؤں گا واپس۔ عزت نے آنکھیں ٹپٹپاتے اسے دیکھا تھا۔ اتنی جلدی آ جائیں گے؟ اس نے حیرت ہوتے پوچھا تھا۔ تو کیا دیر سے آؤں؟ حنان نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا جس پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے اپنی صفائی میں گردن زور زور سے نہ ہلائی۔ تمہارے لیے کچھ لائے ہوں، پہلے ہاتھ دھو کے آؤ، آٹا لگا ہوا ہے۔ حنان نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا جس پر عزت نے ہلکے سے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ اوہ میں بھی آئی۔ وہ جلدی سے واش روم میں گئی تھی۔ حنان بیڈ پر بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگ گیا تھا۔ گجرے اس نے اپنے پیچھے چھپا لیے تھے۔ ہاتھ واش کرتے وہ باہر آئی۔ حنان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ جی؟ وہ جھجکتے پوچھ رہی تھی۔ ہاتھ دھو، اس نے ہاتھ کو لہراتے کہا۔ عزت نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ حنان نے اسے کھینچ کے قریب کیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ اپنے پیچھے سے گجرے اٹھا کر اسے پہنانے لگا۔ گجروں کی ٹھنڈک اور حنان کی گرم لمس پر وہ سمٹ سی گئی تھی۔ وہ بہت محبت سے گجرے کو ہک لگا رہا تھا۔
ایزا محبت لٹاتی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار اس کے لیے کچھ لایا تھا اور ایزا کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ حنان نے چہرہ اٹھایا، پھر مسکرایا۔ کوئی جادوئی منظر تھا، ایزا اس منظر میں قید ہو گئی تھی۔ گجرے پہنا کر اسے ایزا کی کلائیاں دیکھی، اس کی گوری کلائیوں پر وہ گجرے بہت کھل رہے تھے۔ تھوڑی سی مہندی بھی لگ جائے نا تو تم قیامت لوگو گی تم۔ تعریف غیر متوقع تھی۔ ایزا کے کان تک گلابی ہوئے تھے، چہرہ جھکا کر مسکرائی تھی وہ۔ حنان نے اس کا شرمانا دیکھ کر گہری سانس لی تھی۔ وہ بہت شرمیلی تھی، اس کا یہ شرمیلا پنی حنان کا کڑا امتحان تھا۔ یہ الماس کو دے دینا۔ دو گجرے اس کی طرف بڑھائے تو وہ خوش ہو گئی۔ آپ اس کے لیے بھی لائے؟ وہ چمکتی نظروں سے پوچھا۔ زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا۔ مجھے لاہور کے لیے نکلنا ہے تو میری کوئی شرٹ پریس کر دو، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ کھڑے ہوتے وہ اسے کام بتا رہا تھا۔ ایزا نے سر ہاں میں ہلایا اور گجرے سائڈ پر رکھے۔ حنان کے فریش ہونے سے پہلے وہ شرٹ پریس کر کے نیچے چلی آئی، جہاں ماریہ نے سب سے پہلے اس کے گجرے کو نوٹ کیا۔ ارے بھائی، کون سا جادو کیا ہے ہمارے غسیلے بھائی پہ کہ وہ رومانٹک ہو گئے؟ ایزا اس کی بات پر جھیم سی گئی تھی۔ اللہ ایسے ہی خوش رکھے دونوں کو۔ سفینہ نے پیار کیا تھا اسے۔ مامی، وہ تینوں مسکرا رہے تھے جب انہیں کسی کی پکار کی آواز سنائی دی۔ سفینہ نے جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایزا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، باقی سب کا بھی وہی حال تھا۔ مامی، وہ دوبارہ سفینہ کو پکارتی آگے بڑھی تھی۔ سفینہ، ایزا اور ماریہ تینوں حیران کن نظر سے سامنے کھڑی اس بلا کو دیکھ رہے تھے۔ ہانی سب سے پہلے ایزا ہوش میں آئی تھی اور اس نے ہانی کو پکارا۔ وہ عجیب سے حالت میں تھی اور بن ٹھن کر دیکھنے والی ہانی سے مختلف تھی۔ ہانی سفینہ اسے دیکھتے اس کی طرف بڑھی تھی اور ہمدردی سے اسے گلے لگائے اور بہت قابل رحم حالت میں تھی۔ یہ سب کیا ہے ہانی؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اسے پچکارتے پوچھ رہی تھی۔ ماریہ نے ایزا کو دیکھا جو ڈر سے سفید ہو گئی تھی، جیسے ابھی کوئی خبر اس کی روح کو کھینچ لے گی۔ ماریہ نے اس کے ہاتھ کو تھاما تو وہ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حنان سیڑھے اترتے اسے دیکھا جلدی نیچے آیا۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا، ماتھے پر بل تھے۔ حنان، اب وہ سفینہ سے ہٹ کر حنان کی طرف بڑھی تھی۔ حنان، تم نے مجھے جہاں بھی رکھا تھا اسے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے پاس یہاں آنے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہانی کی بات ایزا پر کسی بجلی کی طرح گری تھی۔ اس نے بے یقینی سے حنان کو دیکھا تھا۔ حنان غصے میں ہانی کو دیکھ رہا تھا اور ایزا کا دماغ صحیح کرنے لگا یہ سن کر کہ حنان نے اسے چھپا کے رکھا تھا، مطلب کہ وہ اسے مل گئی تھی، وہ اس کے پاس ہی اور اس کی محبت اس کے پاس ہی، تو ایزا کون تھی؟ ایزا کا دل سکڑا تھا۔ تم نے اسے رکھا ہوا تھا؟ سفینہ نے حیرت سے پوچھا۔ حنان نے جارحانہ انداز میں اس کے بازو کو پکڑا، اپنے قریب کیا اور ایزا کو لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ہنی، اپنا ڈرامہ بند کرو، یہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ جس پر چھوڑ کے آیا تھا وہ بنا میری اجازت کے تمہیں نہیں نکال سکتی۔ وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ مامی، ہنی نے خود کو چھڑوا کر سفینہ کی طرف بڑھی تھی۔ اسے حنان کی گلابی پڑتی آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ سفینہ کے ساتھ لگ کر کھڑے اس نے حنان کو دیکھا، پھر نظر پیچھے عزا پر گئی تھی۔ یہ کب سے تمہارے پاس ہے حنان، اور کیا تم نے اسے نکاح کر لیا ہے؟ سفینہ کے سوال پر عزا نے بھی حنان کو دیکھا تھا تو وہ بھی اس کے جواب جاننا چاہ رہی تھی۔ وہ پریشان اور غصے میں ہانی کو دیکھ رہا تھا۔ ایزا کو دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ نہیں ممی، ابھی وہ آگے کچھ بولتا ہانی نے کہہ اٹھی تھی۔ ممی، اس نے مجھے کسی کے پاس رکھا تھا اور کہہ رہے تھے جب مسئلہ حل ہو جائے گا پھر نکاح کر لیں گے۔ حنان اسے دیکھ کے رہ گئے۔ وہ نئی مصیبت بن کر آئی تھی، اس وقت وہ اسے غصے میں نکال سکتا تھا، لیکن اسے ڈر صرف ایزا کا تھا جو باتوں کو نہ جانے کیا سمجھ لے۔ سفینہ نے غصے میں حنان کو دیکھا۔ ایزا وہیں سے اوپر کی طرف بھاگی تو سب نے اسے بھاگتے دیکھا تھا۔ سفینہ نے غصے میں حنان کو دیکھا۔ ایزا وہیں سے اوپر کی طرف بھاگی تو سب نے اسے بھاگتے دیکھا تھا۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ ہانی کو خوفار نظر سے دیکھ کر وہ بھی ایزا کے پیچھے بھاگا تھا۔ مامی پلیز مجھے یہاں رکھ لے، میری فیملی مجھ سے تعلق ختم کر چکی ہے، پلیز مامی۔ وہ سفینہ سے لگی رو رہی تھی۔ چلو آج وہ دیکھتے ہیں نا کیا کرنا ہے۔ وہ اسے صوفے پر لے آئی تھی۔ ہانی نے ایک نظر اوپر جاتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ وہ گھر میں گھسنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ایزا نے کمرے میں آتے وہ گجرے جو کچھ دیر پہلے حنان نے محبت سے پہنائے تھے نوچ کے پھینکے تھے، جو اندر آتے حنان کے قدموں میں گرے تھے۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ ایزا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور حنان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ایزا نے الماری کھول کر اس میں سے سوٹ کیس نکالا۔ حنان نے تعجب سے اسے دیکھا کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ جا رہی ہوں، اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی پسندیدہ عورت آپ کی زندگی میں واپس آ گئی ہے تو زبردستی والی کو تو چلے ہی جانا چاہیے نا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حنان کو اس کے ری ایکشن کا اندازہ تھا، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں آگے بڑھا۔ تم جا کے دیکھو یہاں سے کہیں۔ ایزا کا رخ اپنی طرف کیا۔ ایزا ایک پل کو سہمی تھی۔ کس حق سے رکوں میں بتائیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ پوچھ رہی تھی۔ یہ بات اس کا دل چیڑ رہی تھی کہ حنان نے اسے خفیہ اپنے پاس رکھا تھا۔ بیوی کے حق سے، تم بیوی ہو میری۔ وہ بولتے قریب آ رہا تھا۔ ایزا نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ حنان کی بات ادھورے رہ گئی تھی۔ کون سی بیوی ہے؟ یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا شادی کے پہلے ہی دن آپ مجھے بیوی نہیں مانتے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے ہی آپ کو ہانی ملے گی آپ اس سے نکاح کر لیں گے۔ جائے کرے وہ روتے بول رہی تھی۔ حنان نے ماتھے پر بے شمار بل ڈالے اسے دیکھا۔ ایزا، وہ ہمارے رشتے میں درار ڈالنے آئی ہے۔ حنان نے ماتھے کو مسلتے اسے سمجھانا چاہا۔ رشتہ؟ کون سا رشتہ؟ ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہے جو درار بنے؟ وہ بولتے دوبارہ اپنے سوٹ کیس کی طرف بڑھی تھی۔ حنان نے سوٹ کیس نکال کر اتنی زور سے زمین پر پھینکا کہ وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ تم کہہ رہی ہو کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے؟ چلو بنا لیتے ہیں ابھی رشتہ۔ اس نے ایزا کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ اس کے اوپر جھکا تھا کہ ایزا کی جان فنا ہوئی تھی۔ حنان، وہ ڈری سہمی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، اب رشتہ نہیں بنانا کیا؟
وہ اسی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جہاں پریشانی، خوف، شرم کیا کچھ بھی نہیں تھا۔ عزت کی سانسیں تیز ہوئی تھی، اس کا ڈرا چہرہ دیکھ کر اسے اٹھا کر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھا، پھر گہری سانس لی، وہ روئی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے اور حنان اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ مجھے تو تم پسند ہو عزا، اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھام کر کہا۔ عزا نے بند آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا تھا۔ ہانی اس نے عزا کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے چپ کروایا تھا۔ وہ میری کچھ نہیں ہے، نہ پہلے نہ اب، لیکن تم میرے لیے سب کچھ ہو، چہرے پر جھولتی اس کی لٹوں کو پیچھے کر کے کہہ رہا تھا۔ عزا کا تڑپتا دل پرسکون ہوا تھا۔ آپ نے اسے چھپا کے رکھا؟ نیا سوال آیا تھا۔ چھپا کے نہیں، وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی تھی تو مدد کی میں نے۔ اب وہ غلط طریقے سے بتا رہی ہے، اس میں اس کا کیا مطلب میں نہیں جانتا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب ہوا تھا، اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے نقوش کو حفظ کر رہا تھا۔ وہ کہتی ہے آپ محبت کرتے ہیں اس سے، وہ دوبارہ منمنائی تھی۔ بکواس کرتی ہے وہ، غصے میں بولا تھا اور عزا خاموش ہو گئی تھی۔ حنان نے گہرے سانس لی، پھر ہاتھ کو سہلایا تھا۔ تم بس یہ جانو عزا، تم اللہ کا بہترین تحفہ ہو میرے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اور میرے دل نے بھی تمہاری خواہش، تمہاری فرمائش کی ہے۔ تم میری پسندیدہ بھی ہو، کسی سے انسیکیور ہونے کی تمہیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ تمہارا رہوں گا اور چاہے جہاں بھی ہوں، جس کے ساتھ بھی ہوں، کسی اور کا حسن مجھے بہکا نہیں سکتا سوائے تمہاری، کیونکہ میں تمہاری حیا، تمہارے اخلاق اور کردار کا دیوانہ ہوں، اور تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، میرے دل کا سکون ہو، میری ویران زندگی کی رونق ہو۔ عزا تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ وہ اتنے قریب تھا کہ عزا کی جان ہوا ہو رہی تھی، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں، گال دہک رہے تھے۔ حنان کے الفاظ، اس کی بولتی آنکھیں، عزا سے برداشت نہ ہوا تو چہرہ چھپا گئی تھی۔ حنان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا، وہ اس کے گرد حصار بنا گیا۔ میری شرمیلی بیوی، اس کے بالوں کو سہلاتے اس نے پاکٹ سے فون نکالا جو کب سے وائبریٹ ہو رہا تھا۔ ہاں تم لوگ لاہور پہنچو، میں کل وقت سے آ جاؤں گا، کچھ کام ہے۔ موبائل رکھتے اس نے عزا کو دیکھا تھا۔ جتنا شرمانا ابھی شرما لو، کچھ دن تک ہنی مون پلان کرتا ہوں، تب تمہارا شرمانا نہیں دیکھوں گا۔ عزا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ چلو دیکھ کے آؤں کون سی کہانی سنا رہی ہو میری بھولی ماں کو۔ وہ مطمئن سی ہو گئی تھی حنان کی باتوں سے، دل میں دبا ڈر کچھ حد تک ختم ہوا تھا، لیکن ختم نہیں۔ وہ اسے لے کر نیچے آ گیا تھا۔ سب بیٹھے ہانی کی دکھ بھری داستان سن رہے تھے۔ وہاب اور اختر صاحب بھی آ گئے تھے۔ انہیں ہانی کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن جب وہ اپنی دکھ بھری داستان سنا چکی تھی تو سب کو اس سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ عزا کو بھی اپنے دوست کے لیے ہمدردی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ اس سے جیلس ہو رہی تھی، اب وہ اس کے ہمدردی سے دیکھ رہی، جبکہ حنان بے شمار بال ماتھے پر ڈالے ہانی کو دیکھ کر اس کا ڈرامہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، ہم تمہارے امی ابو سے بات کرتے ہیں، وہ تمہیں اپنا لیں گے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تم یہاں رہو۔ اختر صاحب نے ساری بات ایک حل نکالا تھا۔ کیوں؟ یہ یہاں کیوں رہے گی؟ ڈیڈ آپ بھول رہی ہے کون ہے؟ حنان غصے میں کھڑا ہوا تھا۔ سب نے دم سادے اسے دیکھا تھا، وہ کبھی کبھی پھٹ جاتا تھا۔ ہانی بھی ڈری تھی۔ حنان بس کر دو، ہر دفعہ اپنی مت چلایا کرو۔ اختر صاحب کو اس کی ہر کام میں مداخلت پسند نہیں تھی۔ یہ یہاں نہیں رہ سکتی، میری بیوی کمفرٹیبل نہیں ہوگی۔ حنان نے جتایا کہ عزا بیوی ہے اس کی۔ سب نے عزا کو دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں بابا، جو فیصلہ آپ کریں وہ ٹھیک ہوگا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ عزا نے ایک گھوری حنان پر ڈالتے اختر صاحب کو کہا تھا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ ہانی کو جلدی سی فیل ہوئی تھی، جس گھر میں وہ آرام سے آنا جانا کرتی تھی، وہاں رہنے کے لیے اسے عزا کی اجازت کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ حنان نے گھورتی نظر سے عزا کو دیکھا تو وہ سر جھکا گئی تھی۔ جو کرنا ہے کرو، وہ ایک دم چھیڑ گیا تھا اور وہ سامنے بیٹھی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ صوفے سے اٹھتے اسے عزا کو بھی ساتھ ہی اٹھایا تھا۔ عزا نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اسے لیے اوپر جا رہا تھا۔ عزا نے شرمندگی سے سب کو دیکھا تھا۔ کیا ضرورت تھی اجازت دینے کی؟ کمرے میں لاتے وہ اس پر برس رہا تھا۔ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، اب اگر ہم بھی، وہ بولتے بولتے خاموش ہوئی تھی کہ حنان اسے گھور رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی اور اب اسے رکھ رہی ہو؟ حنان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ میری بیوقوفی تھی، میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر رہی تھی۔ مجھے پہلے بات سننی چاہیے تھی، لیکن اب اس نے کہا ہے کہ آپ نے اسے خفیہ رکھا ہوا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ میں زبردستی آپ کے ساتھ ہوں اور اب آپ مجھے نکالیں گے خود ہی۔ وہ شرمندگی سے بول رہی تھی۔ حنان ماتھے پر بل ڈالے اسے سن رہا تھا۔ ابھی جاؤ، کہو کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ حنان نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیسے کہوں؟ آنکھیں ٹپ ٹپاتے اس سے پوچھا تھا۔ ویسے ہی جہاں رہنے کی اجازت دے کے آئی ہو۔ سینے پر بازو ڈالے وہ تنزیہ دیکھ رہا تھا اسے۔ رہنے دے، کچھ دن میں چلی جائے گی نا وہ، ہاتھ مسلتے عزا نے التجا کی تھی۔ محبت دوبارہ جا گئی تھی۔ حنان کچھ پل اسے گھورتا رہا۔ اگر تم اس کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ گئی تو یاد رکھنا، یہ ٹانگیں توڑ کر یہیں بٹھا دوں گا۔ حنان کی دھمکی پر عزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کیوں جاؤں گی؟ جب مجھے پتہ لگ گیا آپ بھی مجھے پسند کرتے، وہ شرماتی مسکراتی بول رہی تھی۔ حنان نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے والا اس کا نڈر انداز یاد آیا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی اتنی خطرناک ہے، اتنا غصہ آتا ہے تمہیں کہ میرے جیسا بندہ بھی ڈر گیا تھا۔ حنان نے کچھ دیر پہلے واقعے پر اس کا مذاق بنایا تھا۔ عزا نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرا دل کتنا دکھا تھا جب ہانی نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ رہتی نہیں، آپ نے کہا کریں گے اس سے، پھر میرا کیا ہوتا؟ میں آپ کا دل جیتنے کے لیے اتنا کچھ کرتی ہوں، ایک دم سے آپ اس کو لے آتے تو مجھے برا نہیں لگے گا کیا؟ وہ نروٹھے پن سے
کہہ کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ اکثر ناراض ہو جاتی کیونکہ حنان منانے لگ گیا تھا۔ لٹل چیری اتنی جیلس ہو گئی تھی اس کے ساتھ بیٹھے حنان نے اس کی ناک دبائی تھی، جس پر عزت نے اسے گھورا تھا۔ میں تمہاری ایفرٹس کی قدر کرتا ہوں، جو تم میرے لیے قدر کرتی ہو میری خوشی کے لیے وہ واقعی میرے لیے بہت ہے۔ اس کے گرد حصار بناتے عزت کے ہاتھ کو تھام کر وہ سہلا رہا تھا۔ عزت نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جہاں خروش سی آئی تھی، شاید عزت کا ناخن لگا تھا۔ سوری، خروش دیکھ کر گلٹ ہوا۔ تمہارے لیے کچھ بھی، وہ مسکرایا تھا۔ آپ کو آج لاہور جانا تھا، اس کے حصار میں قید وہ پرسکون سے پوچھ رہی تھی۔ اب صبح جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ کل ہی واپس آ جاؤں، اس کے سر پر اپنا سر رکھتے حنان نے جواب دیا تھا۔ ہنی میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس کی یہ غلطی کی وجہ سے آج اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، مجھے بہت دکھ ہے اس کے لیے۔ حنان نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ میں پھر تمہیں بتا رہا ہوں کہ عزت کی اس لڑکی سے زیادہ ہمدردی نہیں کرنی، تم نے سمجھی؟ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ عزت نے سر اوکے میں ہلا دیا تھا۔ حنان کو ایک ڈر سا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مقصد سے آئی ہو۔ اس نے لیلا سے کانٹیکٹ کیا تو لیلا نے بھی اسے یہی بتایا کہ وہ کسی مقصد سے آئی ہے، جس پر اس کا شک اور پکا ہو گیا تھا۔ لیلا کے پاس رکھنے کا مقصد ہی اس پر نظر رکھنا تھا، لیکن اب وہ اس کے گھر آ گئی تھی جس پر حنان کو محتاط رہنا تھا۔ عزت نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو حنان کے ہاتھ میں قید تھا، وہ مسکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ عزت کو مکمل لگ رہا تھا۔ حنان کی نظر اس کی نظر پر گئی تو اس نے اور مضبوطی سے عزت کا ہاتھ کو تھاما تھا۔ میں اس ہاتھ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ عزت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا اور عزت بھی مسکرا کے رہ گئی۔ کیسی ہو تم؟ عزت روم سے نکل کر نیچے جا رہی تھی جہاں اچانک ہانی نے اسے پکارا۔ عزت ایک دم رک کر اس کی طرف مڑی تھی۔ رات حنان نے اسے روم سے نکلنے نہیں دیا تھا اور صبح ہوتے وہ لاہور کے لیے نکل گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ یہ ان کی صبح سے پہلی بات چیت تھی۔ عزت جھجک رہی تھی۔ میں دیکھو تمہارے سامنے ہوں۔ ہانی نے اداس سا چہرہ بنا کر اسے دیکھا۔ عزت کا دل نرم ہوا تھا۔ ہانی نے اداس چہرہ بنا کر اسے دیکھا تو عزت کا دل نرم ہوا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا، عزت کو یہی سمجھ آیا تھا۔ ویسے میں نے تو تمہیں دلہن بننے کے لیے کہا تھا اور تم تو واقعی حنان کی دلہن بن گئی، ہانی نے مسکراتے اسے چھیڑا تھا۔ قسمت کی بات ہے، عزت نے مسکراتے کہا تھا۔ ویسے تمہیں ڈر تو لگ رہا ہوگا نا کہ میں کہیں تمہارا دلہن نہ چھین لوں۔ اس کا لہجہ عجیب تھا جو عزت کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ کم از کم اس کے ساتھ حنان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ انسان ہے، کوئی کھلونا تو نہیں کہ کوئی بھی آئے اور چھین لے۔ عزت نے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ ارے تم تو برا مان گئی، میں اسے کہہ رہی ہوں کہ کل جیسے تم روٹ کے گئی تھی تمہارے روم سے لڑنے کی آواز سے مجھے لگا شاید تمہیں یہی خدشہ ہو، ہانی نے وضاحت کی تھی۔ وہ میں جذباتی ہو گئی تھی تھوڑا۔ عزت تھوڑا سا شرمندہ سی ہوئی۔ فکر نہیں کرو، میں اس کے لیے تو بالکل نہیں ہے، اب میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی۔ ہانی نے کندھے اچکائے تھے۔ میری غلطی نے مجھے ارض سے فرش پر پھینک دیا۔ آج میں اس انسان کے ساتھ گھر کھڑی ہوں جس کو ٹھکرا کے گئی تھی۔ عزت کا افسوس ہوا اس کا چہرہ اداس دیکھ کر۔ تم فکر نہ کرو، حنان پکڑ لیں گے اسے اور پھر تمہاری کسی اچھی جگہ شادی بھی کروا لیں گے، عزت نے ہمدردی میں مسکرا کر کہا تو ہانی بھی مسکرا دی۔ اب یہ باتیں مذاق لگتی ہیں۔ وہ طنزیہ ہنسی، پھر عزت کو دیکھا۔ ایک بات کی خوشی ہے مجھے کہ تم یہاں موجود ہو، ورنہ میں بات کس سے کرتی؟ باقی سب تو منہ بنا کر پھیر لیتے ہیں۔ الماس تک نے ہاں ہوں کی علاوہ بات نہیں کی مجھ سے۔ وہ اس سے اور ہمدردی سمیٹ رہی تھی۔ تم ہو نا اب بھی میری دوست؟ عزت کو خاموش دیکھ کر اس نے پوچھا۔ عزت نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میں ابھی بھی تمہاری دوست ہوں، ہانی کھل کر مسکرائی تھی۔ چلو پھر مجھے ناشتہ دو، بھوک لگ رہی ہے، آخر تم اس گھر کی مالکن ہو۔ ہانی نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا جسے ہمیشہ ڈالتی تھی۔ وہ دوبارہ اس کی دوست بن رہی تھی اور عزت مسکرائی تھی۔ حنان اب صرف اس کا تھا تو وہ کیوں اس کی ٹینشن لیتی؟ ویسے یار تمہیں حنان کے غصے سے چڑ نہیں ہوتی؟ وہ دونوں سیڑھیاں نیچے آ رہے تھے جب ہانی نے پوچھا۔ عزت مسکراتے نہ میں سر ہلا گئی تھی۔ پتہ ہے پورے خاندان میں اس کا سب سے غصیلا بندہ ہے وہ، بچپن سے ہم سب اس کے غصے سے ڈرتے تھے، تمہارے ساتھ کیسا ہے وہ؟ ہانی کی بات پر وہ چہرہ جھکا کر مسکرائی تھی۔ حنان کے ساتھ گزرا ایک ایک پل یاد آ رہا تھا۔ میرے سامنے وہ بالکل بھی غصہ نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ میں رو جاتی ہوں وہ غصہ پی جاتے ہیں، یا شاید انہیں میرے سامنے غصہ کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ حنان کو خیال آتے وہ اترا کر بولی تھی۔ ہانی نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ لڑکی مغرور ہو رہی ہو، ہانی نے اسے چھیڑا تو جھیم سے گئی تھی۔ شیلف کے ساتھ لگ کر وہ ہانی کی طرف مڑی تھی۔ آخر مغرور کیوں نہ ہوں، جس کے غصے سے گھر میں سب ڈرتے ہیں ان کی محبت ہوں میں، وہ ایسے بولی تھی۔ ہانی نے مسکراتے داد دیتے کلیپ کیا تھا۔ عزت جھیم سے گئی تھی۔ اب بیٹھو میں ناشتہ دوں تمہیں اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے۔ وہ ناشتہ تیار کرنے لگی تھی۔ ہانی وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس تاریک زدہ کمرے میں دروازہ کھلنے پر ہلکا سا اجالا ہوا تھا۔ ایک بہت خوبصورت کمرہ تھا جس میں ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ کنگ سائز بیڈ، صوفے، الماری، سب بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورت نہیں تھا تو وہاں بیٹھی لڑکی قسمت بیڈ کے کونے میں زمین پر بیٹھی وہ اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ دوپٹہ سرے سے تھا ہی نہیں، عام سے حلیے میں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بیٹھی تھی۔ نظر کی نظر اٹھا کر اس نے آنے والے کو دیکھا۔ وہ وہی شخص جس کے لیے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر آئی تھی اور اس انسان نے اسے ٹکڑوں پر کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک دم سمٹی تھی، جہاں وہ چلتا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اسے دیکھا چہرہ موڑنا چاہا لیکن اس کا چہرہ اس شیطان کی قید میں آ گیا تھا۔ بیبی غصہ ہے مجھ پر، لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ لڑکی نے ایک گھورتی نظر اسے دیکھا تھا۔ یار میں تو کہتا ہوں نہ کرو مجھ سے محبت، میں قابل نہیں ہوں، لیکن تم سمجھتی ہی نہیں۔ چہرے پر شیطانیت لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے اسے گھورا تھا۔ ذلیل کمینے ہو تم، وہ غصے میں چلائی تھی جس پر سامنے والے کا قہقہ بلند ہوا تھا۔
ایسی گالیاں تو میں نہ جانے کتنی ہی سنتا ہوں، کچھ نیا بولو، جو بولو پہلے بولتی تھی، بیبی سویٹ ہارٹ وغیرہ۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ لڑکی نے اسے گھورتے منہ پھیرا تھا جب لڑکے نے اس کا چہرہ دبوچ کر اپنی طرف کیا تھا، پھر اسے بازو سے دبوچ کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ پورے گھر میں اس کی چیخیں گونجی تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں تھی اور ایک دم اس کی آنکھ کھلی، وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ وہ وہاں نہیں تھی، گہرے گہرے سانس لیتے اسے ساتھ میں دیکھ کر الماس میٹھی نیند سو رہی تھی۔ وہ ڈپریشن کی دوائیاں لیتی تھی جس میں نیند کی گولی بھی موجود تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 1 بج رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی اور دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کے روم میں وہ روم سے باہر آ گئی تھی۔ وہ چھت پہ جانا چاہ رہی تھی لیکن لاؤنج اور کچن کی لائٹ جلتی دیکھ کر وہ نیچے آئی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، وہ کچن میں گئی تھی لیکن اسے رکنا پڑا۔ اندر عزا اور حنان موجود تھے۔ حنان کھانا کھا رہا تھا اور عزا اس سے باتیں کر رہی تھی۔ حنان کھانا کھا رہا تھا اور عزا اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ شاید ان کا وقت تھا اور کافی خوش لگ رہے تھے۔ حنان مسکرا رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر ہانی کا دل بھر آیا، وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے نصیب کو کسی اور کی جھولی میں ڈالا تھا۔ عزا اور حنان کو ساتھ دیکھ کر اسے اپنی محرومی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ پھر اسے وہ سب یاد آیا تو شدت سے روتی اوپر کی طرف گئی۔ حنان میرا نصیب تھا۔ وہ بیڈ پر آئی تو اس کے دل سے آواز آئی، اگر وہ پھر میرا ہو جائے پھر عزا کا کیا ہوگا؟ مرد تو ویسے بھی 2 شادیاں کرتے ہیں نا۔ دل اور دماغ نے پھر بہکایا۔ ہانی نے جھرجھری لی، نہیں ابھی وہ کرنا ہے جو کرنے آئی ہوں۔ اس کے دماغ میں سوچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آئی تھی، اسے کیا کرنا تھا، وہ سب سوچنے لگ گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹے وہ چھت کو دیکھ کر منصوبے بنانے لگ گئی۔ سورج کی روشنی بالکنی کے راستے اندر آتے عزا کے چہرے سے ٹکرائی تھی جس پر وہ ڈسٹرب ہوتی اٹھی تھی۔ آنکھیں کھول کر سامنے سے چمکتے سورج کو دیکھا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ سو چکی تھی۔ آج سنڈے تھا، سب نے دیر سے ہی اٹھنا تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم ہی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ ساتھ خالی جگہ کو دیکھا جو خالی تھی۔ 11 بج رہے تھے اور حنان وہ تو چلے گئے ہوں گے، مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ وہ جلدی جلدی سلیپرز پہن کر واش روم کا دروازہ دھکیل کر اندر کی طرف بڑھی جہاں حنان پہلے سے ہی موجود تھا۔ عزا کو دیکھ کر وہ بھی متوجہ ہوا۔ رات کے آرام دہ سوٹ میں وہ شیشے میں دیکھا اپنی داڑھی بنا رہا تھا۔ آپ یہاں؟ عزا دروازے میں ہی رک گئی۔ ہاں، وہ ایک لفظی جواب دیتا دوبارہ شیشے میں دیکھنے لگ گیا تھا۔ عزا وہیں کھڑی پاؤں سے زمین کو کھرچنے لگی تھی۔ وہ آرام سے شیشے میں دیکھ کر اپنا کام کرتا رہا، پھر عزا کو دیکھا۔ منہ دھونا ہے؟ وہ اپنا کام جاری رکھ کر اسے پوچھ رہا تھا۔ عزا نے سر ہاں میں ہلایا۔ آ جاؤ، تھوڑا پیچھے ہوتے اس نے عزا کو جگہ دی تھی۔ نہیں، آپ اپنا آرام سے کام کر لیں، میں انتظار کر لیتی ہوں، عزا نے جھجکتے کہا تو حنان نے اسے دیکھا تھا۔ میں بالکل ڈسٹرب نہیں ہوں گا، آ جاؤ، مجھے شیشہ نظر آ رہا ہے، تمہارے کھڑے ہونے سے بھی پندی سے تو ہو۔ آخری بات پر اسے شرارت سے کہی تھی تو عزا نے اسے غصے سے دیکھا۔ آپ اب ڈبل باڈی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ عزا نے ناک منہ چڑھا کر کہا تھا۔ حنان نے آنکھ چھوٹی کی ہے، اسے پھر شیشے میں اپنے ہاتھ بازو میں نظر آتے مسز کو دیکھا۔ کھانا پیا ضائع تو نہیں کرتا نا؟ تمہاری طرح اس نے بھی جوابی کارروائی کی تھی۔ میں بھی نہیں ضائع کرتی، سمجھے آپ؟ اپنی چھوٹی سی ناک پر غصہ چڑھائے وہ اس کے آگے کھڑی ہوتے برش پر پیسٹ لگا کر دانتوں پر رگڑنے لگ گئی تھی۔ حنان نے مزے سے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ پدی سے اور غصہ دیکھو، وہ پھر اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا تھا اور اسے پدی لفظ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے گھورتی نظر سے حنان کو شیشے میں دیکھا۔ منہ میں برش ہونے کی وجہ سے وہ بول نہ سکی تھی۔ حنان نے مشین بند کرتے اسے گھورا تھا۔ آنکھیں کسے دکھا رہی ہو؟ حنان نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا تھا۔ عزا نے برش کو زور زور سے دانت پر رگڑا جیسے وہ حنان ہو۔ حنان نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس نے کلی کی تو بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ آپ ہیں بگ باڈی، ضرورت سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کی بات پر حنان نے سر پیچھے گرا کر کہکا لگایا۔ پورا واش روم گونج اٹھا، پھر ایک دم بیسن پر ہاتھ رکھا اور اسے پر چکا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی، وہ اچانک ہی بہت قریب آ گیا تھا۔ میڈم، اسے مسلس کہتے ہیں اور اسے بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، سمجھی میری پندو رانی؟ اس کی ناک پکڑ کر زور سے دبائی جو آگے سے لال ہو گئی تھی۔ عزا نے بیچارگی سے منہ بنا کر اپنی ناک کو پکڑا تھا۔ کسی دن میں ناک توڑ دینی، آپ نے اتنے بھاری ہاتھ ہیں آپ کے کہ توبہ۔ اس نے اپنی بیچاری ناک کو سہلاتے حنان کو دیکھا تو وہ بہت قریب سے اس کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی عزا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے حنان اس کے اور قریب ہوتا، اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ اب میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، مدم سی سرگوشی پر عزا کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ عزا نے ہمت کرتے حنان کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں الجھ گئی تھی۔ عزا، حنان، دروازے پہ ایک دم سے مسکراہٹ ہوئی۔ وہ دونوں ہوش میں آئے۔ حنان پیچھے ہوا تھا۔ ممی آئیں، عزا نے دروازے پہ دیکھ کر جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ دیکھو کیا کہہ رہی ہیں۔ عزا اس کی بات پہ فوراً سے باہر بھاگی تھی۔ پیچھے حنان نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے کو دھویا تھا۔ آج ناشتہ نہیں کرو گے تم دونوں؟ عزا کے دروازہ کھولتے ہی سفینہ بیگم نے پوچھا تھا۔ ممی آ رہے تھے ہم، وہ شرمائی سی بولی تھی۔ دل ابھی تک قابو میں نہیں آیا تھا۔ آ جاؤ جلدی سے۔ اس کی کار کو تھپ تھپا کر وہ چلی گئی تھی۔ پیچھے عزا نے واش روم کو دروازے کو دیکھا تھا۔ اس لڑکی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے گھر میں اس کے لیے جگہ ہے۔ اختر صاحب نے شیخ صاحب اور نرمین کو بلایا تھا۔ ان کے آنے پر اختر صاحب نے ہانی کا سامنا کروایا تو شیخ صاحب بھڑک اٹھے تھے اور ہانی کو دیکھ کر پہلے انہیں حیرانگی ہوئی، پھر ملال اور پھر آخری جذبہ نفرت کا پیدا ہوا تھا۔ بابا، ہانی نے روتے انہیں پکارا تھا۔ مر گیا تمہارا بابا؟ وہ اتنی ہی نفرت سے چلا کے بولے تھے۔ ان کے مقابلے نرمین صرف آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اس کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جس دن گھر سے بھاگی تھی اس دن تمہاری قبر دل میں بنا کر تمہیں دفنا بھی چکا ہوں میں۔ نہ تم میری بیٹی، نہ میں تمہارا باپ ہوں۔
حنان کے علاوہ سب ہی کھڑے تھے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہانی مسلسل رو رہی تھی۔ عزت نے الماس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا۔ شیخ صاحب کو غصے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ دیکھیں بھائی، آپ بیٹھ کے اس کی بات تو سن لیں۔ وہاب نے کوشش کی جہاں شیخ صاحب نے نرمین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا۔ چلو تم ہمیں کچھ سننا ہی نہیں ہے۔ وہ نرمین کو لیا باہر کی طرف چل پڑے۔ نرمین نے بھیگی آنکھوں سے ہانی کو دیکھا۔ وہ اٹھ کے جاتے ایک دم زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسے اس کی طرف بھاگی ہانی کو گلے لگا گئی تھی۔ باقی سب اس کے حال پر افسوس کر رہے تھے، اور حنان تھا کہ جیسے یہ تو ہونا ہی تھا۔ عزت میرے بابا، ہانی نے روتے دیکھ کر عزت کو دیکھا تھا، اور عزت کا دل اس کی حالت پر تڑپ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، عزت نے تسلی دیتے اس کی کمر سے ہلائی تھی۔ حنان نے گھورتی نظر اپنی بیوی پر ڈالی، جو دوبارہ اس مطلبی لڑکی کی دوست بن گئی تھی۔ آجو میرے ساتھ، ہم شیخ بھائی کو سمجھائیں گے، ابھی غصے میں ہے، نہ آرام آرام سے سمجھ جائے گا۔ سفینہ نے اسے اٹھاتے پیار سے کہا تھا۔ ہانی نے آنسو صاف کیے اور سفینہ کے ساتھ الماس کے روم کی طرف چل دی۔ باقی سب بھی اپنے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ توبہ، کتنے ڈراموں کرتی ہے یہ لڑکی۔ حنان نے افسوس سے سر ہلا کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ الماس نے بھی سر ہلا کر اس کی بات کو صحیح کہا، جبکہ عزت نے حنان کو گھورا تھا۔ بس دل ہی نہیں ہے۔ عزت نے خفگی سے اسے دیکھا، چائے کی ٹرے اٹھاتے آگے بڑھی تھی۔ ہاں دل تو تم جو لے گئی ہو، حنان نے اسے دیکھ کر ہانک لگائی تھی۔ عزت نے مڑتے نہایت غصے میں اسے دیکھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ یہ مانو بلی تو شیرنی بنتی جا رہی ہے، اس کی گھورتی آنکھوں کو دیکھ کر حنان نے تعصب سے سوچا تھا۔ صحبت کا اثر لگ رہا ہے، پیچھے سے الماس سے سراسر مذاق میں کہا تھا۔ حنان نے مڑ کر اسے دیکھا جو دبی دبی سی ہنسی ہنس رہی تھی۔ وہ اتنے وقت بعد کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حنان نے مصنوعی سے گھورا تو وہ بھی عزت کے پیچھے کچن میں گھس گئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا، جب سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، تب بھی اس اندھیرے میں چھت پر چاند کے مدھم روشنی میں کھڑی ہانی موبائل پر کھپ رہی تھی۔ دیکھو پہلے یہ سب آسان تھا، لیکن اب یہ مشکل ہے، مجھے وقت چاہیے، تھوڑا سا وقت دو، میں کوشش کر رہی ہوں لیکن موقع نہیں لگ رہا۔ وہ کب سے التجا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بس جیسے ہی کوئی موقع ہاتھ لگتا ہے تو میں تمہیں فوراً بتا دوں گی۔ وہ پریشانی سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتی اگلے بندے کی بات سن رہی تھی۔ پھر موبائل رکھ کر اسے گہری سانس لی تھی۔ چھت کی دیوار سے لگ کر اس نے آسمان کو دیکھا۔ مجھے جلدی کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ میرے پیچھے ہی لگا رہے گا۔ آسمان کو دیکھ کر اس نے سوچا تھا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، صبح سے گھوری جا رہی ہو؟ حنان اب چھیڑ رہا تھا، جب وہ کوئی بات کرتا تو اسے گھورنے لگ جاتی۔ کیوں آپ بھی تو یہی کرتے ہیں؟ عزت نے ہاتھ باندھ کر بالکل حنان کی طرح نقل اتاری تھی۔ میں کر سکتا ہوں، حنان نے ایک آئی برو اٹھا کر کہا تھا۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ عزت نے بھی نقل کرنی چاہیے، لیکن اس کی دونوں آئی برو اٹھ گئی تھی، جو کہ بہت مذاقیہ لگی تھی۔ کیونکہ میں حنان ہوں، تم کون ہو؟ حنان نے مسکراہٹ دبا کر اترا کر کہا تھا۔ اور میں حنان کی بیوی، عزت نے بھی اترا کر کہا تھا۔ حنان مسکرایا تھا۔ تو بیوی ذرا ادھر آئے، حنان نے شرارتی انداز میں بلایا۔ نہیں آؤں گی، اسے جھٹ انکار کیا تھا۔ کوئی نہیں، میں آ جاتا ہوں۔ حنان شرارتی سے مسکرا کر اٹھا تو عزت فوراً سے واش روم میں بھاگی تھی۔ پیچھے حنان کا کہکا پڑا تھا، وہ اس کے ساتھ ہنسنے لگا تھا۔ حنان کے رویے نے عزت کے بچپنے کو دوبارہ آباد کیا تھا، اور عزت کی حرکتوں نے حنان کے دل کو آباد کیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے سنگ خوش رہنے لگے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، سب اس وقت اپنے اپنے جوب پر تھے، جس کی وجہ سے گھر میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ عزت اور سفینہ کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کر رہے تھے۔ ماریا اپنے کمرے میں حارث کو سلا کر خود بھی سو گئی تھی۔ ہانی لاؤنج میں بیٹھی چہرے پر بے یقینی سی تھی۔ وہ ناخنوں کو دانتوں سے کترتی کچھ سوچ میں گم تھی۔ الماس تیار سی نیچے آئی۔ وہ ہانی کو دیکھ کر ایک نظر کچن کی طرف چلی گئی۔ بھابھی آپ فری ہو گئی؟ الماس نے کچن میں جاتے پوچھا تو عزت نے اسے دیکھا، وہ سلاد کا سامان کاٹ رہی تھی۔ ہاں بس ہو گئی، عزت نے آج جلدی جلدی چلاتے کہا، ان دونوں کو سامان لینے جانا تھا، ذرا تم بھی اس کام میں ہاتھ بٹا دیا کرو، سفینہ نے اسے بولا، جسے الماس نے خاموشی سے سنا۔ میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ عزت نے ہاتھ صاف کیا۔ الماس نے سر ہلا دیا اور خود باہر ہانی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر موبائل چلانے لگی تھی، اور عزت اپنے روم میں۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ ہانی نے اسے تیار دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں بھابھی، مجھے کچھ بکس چاہیے تھی اور کپڑے بھی لینے تھے، تو وہیں جا رہے ہیں، الماس نے سرسری سے انداز لہجے میں بولا تھا۔ ہانی کے دماغ نے اسے سگنل دیے تھے، وہ بے چین سی ہو گئی تھی، جیسے یہی موقع ہو۔ تھوڑی دیر میں عزت تیار سی نیچے آ گئی۔ کیا میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ الماس کے ساتھ ہانی بھی فوراً عزت کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ الماس اور عزت کی نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ چل لو، عزت نے مدھم سی آواز میں الماس کو نہ کرتی گردن کو اگنور کر کے رک رک کر بولا تھا۔ اب اپنے تیار ہونے میں وقت لگانا ہے، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، الماس نے عزت کے جواب پر منہ بنا کر بولا تھا۔ تیار کیا ہونا ہے، تیار ہی ہوں، میں ایسے ہی چلی جاؤں گی۔ ہانی نے ایک دم جوش میں کپڑوں کی اندیکھی سلوٹیں صحیح کی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، عزت نے مسکراتے الماس اور ہانی دونوں کے ساتھ چل پڑی۔ ممی ہم جا رہے ہیں، عزت نے سفینہ کو آگاہ کیا تو دونوں نے وہاں سے جانے کا کہا۔ کیا ضرورت تھی بھابھی انہیں ساتھ لینے کی، مجھے بالکل نہیں پسند، اور بھائی ڈانٹیں گے آپ کو۔ الماس آگے چلتے عزت کے کان میں خسر خسر کر کے بول رہی تھی، اور باقی دونوں کے پیچھے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتی آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، سن لوں گی، اور اس نے کتنے دل سے کہا، منع تو نہیں کر سکتے نا، عزت نے نرمی سے پریشان سے صورت بنا کر کہا۔ الماس سے فوراً سے افسوس ہی کیا تھا اس کے بھولے پن پر، جبکہ پیچھے آتی ہانی جلدی جلدی کچھ ٹائپ کرتے بھیج رہی تھی۔ وہ تینوں رکشے میں بک اسٹور تک پہنچے تھے کہ دھوپ سر پر چمک رہی تھی۔ الماس اور عزت نے اپنے کورس کی تقریباً کتابیں لے لی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ کتابیں ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ ہانی بس ان کے ساتھ چلتی جا رہی
تھی۔ بکس تو ہوں گی، اب مال چلتے ہیں۔ الماس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی کتابوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں چلتے ہیں۔ وہ سب اسٹور سے باہر آ گئے تھے۔ وہ کتابوں کی بڑی مارکیٹ تھی، باہر انتہا کا رش تھا۔ الماس نے عزا کا تھام لیا تھا ہاتھ، لیکن وہ ایک پتلی سی جگہ تھی جہاں سے ایک بندہ ہی گزر سکتا تھا۔ وہ جگہ بناتے باہر نکلے تھے کہ عزا پیچھے تھی، الماس ہانی آگے نکل چکے تھے۔ جگہ بنا کر عزا آگے آئی تو الماس وغیرہ کہیں نظر نہ آئے۔ اسے بے حد پریشانی میں ادھر ادھر دیکھا تھا۔ یہ کہاں چلی گئی ہیں دونوں؟ پریشانی میں آگے بڑھی، اسے لگا وہ پھر کھو گئی ہے۔ عزا بازار آئے اور کھوئے نہیں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ الماس وہ ادھر ادھر دیکھتے اس کا نام ہلکے سے پکارنے لگی تھی، آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ اب اسے یہاں سے واپس جانے کا راستہ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ بے حد دہانی میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچا، وہ کسی کٹی ڈالی کی طرف اس کی طرف کھینچتی چلی گئی تھی۔ ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ اس نے گھبراتے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو لاکھ شکر کیا وہ حنان تھا۔ سن گلاسز لگائے، پولیس یونیفارم میں ماتھے پر بر ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ عزت بے اختیار اس کے بازو سے چپک کر سکون کا سانس لیا تھا۔ تم نے کیا گم ہونے کا کوئی اسپیشل کورس کیا ہے؟ سن گلاسز اتارتے وہ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو وہ معصوم سا چہرہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ الماس اور ہانی وہ دونوں گم ہو گئی ہیں۔ عزت نے پریشانی سے ان دونوں کو گمشدگی کا بتایا تھا۔ وہ نہیں، تم گم ہوئی ہو میڈم، وہ دونوں میری کار کے پاس کھڑی ہیں۔ ایک انگلی عزت کے ماتھے پر مار کر اس نے اس کی عقل پر افسوس کیا تھا۔ پھر اسی لیے کار کے پاس آئے جہاں ہانی اور الماس پہلے سے کھڑے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا۔ وہ آتے ہی الماس پر برس پڑی تھی۔ ہاں یہ دودھ پیتی بچی ہے، انہیں پکڑ پکڑ کر چلایا کرو۔ حنان نے پھر اس پر طنز کیا تھا، جبکہ ہانی کا تو حنان کو دیکھ کر منہ بن گیا تھا۔ چلو کار میں بیٹھو، شاپنگ کرواؤں تمہیں۔ حنان نے کار فرنٹ ڈور کر عزت کے لیے کھولا تھا۔ تم کیوں؟ تمہیں تو کام ہوگا نا، ہم رکشے میں چلے جاتے ہیں۔ ہانی ایک دم بول اٹھی اور الماس نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا، جبکہ حنان نے ہاتھ باندھ کر اسے گھورا تھا۔ ان تینوں کے دکھنے پر وہ گھبرائی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کو شاپنگ پر لے کے جانا ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو رکشے میں آ جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حنان کی بات پر عزت نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ حنان نے صبح ہی کہا تھا کہ وہ ہمیں شاپنگ پر لے کے جائیں گے، اس لیے تم فکر نہ کرو، اپنا کام دیکھ کے ہی آئیں گے۔ عزت نے نرمی سے مسکرا کر کہا تھا اور کھلے ڈور سے کار میں بیٹھ گئی تھی۔ عزت دروازہ بند کرتے حنان نے گھورتی نظر سے ہانی کو دیکھا تھا اور ہانی اس کی نظر سے گھبرا کر جلدی سے کار میں بیٹھی تھی۔ وہ کتنی دیر شاپنگ مال میں پھرتے رہتے۔ الماس نے ایک سوٹ خریدا تھا، جبکہ عزت کو کوئی اچھا نہیں لگا، جو اسے اچھا لگتا وہ حنان کو اچھا نہ لگتا۔ ہانی بس ان کے ساتھ پریشانی سے چل رہی تھی۔ موبائل پر میسج آتا جس کو پڑھ کر کبھی چھڑ جاتی تھی، کبھی ڈر۔ اس کی ساری حرکتیں حنان بہت نوٹ کر رہا تھا۔ حنان یہ والا دیکھے نا، عزت نے ایک سفید سوٹ اپنے ساتھ لگا کر دکھایا۔ حنان جو ہانی کو گھور رہا تھا، عزت کے توجہ کرنے پر اسے دیکھا۔ ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر گلابی ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا۔ حنان کی بات پر عزت نے اسے گھورا تھا۔ میں ایسا کرتی ہوں، اپنی پوری الماری گلابی سوٹ سے بھر لیتی ہوں، اسے واپس اسٹینڈ میں ڈالے۔ وہ خفگی سے بولی تھی۔ بیسٹ آئیڈیا۔ حنان نے شرارتی سے آنکھ مار کر دیکھا تو عزت نے خفگی سے اسے دیکھا تھا، پھر شیشے کے سامنے دوسرا ڈریس لگا کر دیکھنے لگی۔ شیشے میں پیچھے گیٹ کا منظر نظر آ رہا تھا۔ حنان نے شیشے میں گیٹ پر ہانی کو نہ دیکھا تو وہ عزت کو بنا بتائے باہر نکلا۔ ادھر ادھر دیکھا تو ہانی اسے دور کسی سے کال پر بات کرتی نظر آئی۔ وہ فوراً سے پہلے اس تک پہنچا۔ ہانی نے اسے دیکھ کر جلدی سے کال کاٹی تھی۔ حنان نے اس کے موبائل کو چھین کر اس کی اسکرین دیکھی تھی جس پر ہوم پیج کھلا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ اپنے جلالی روپ میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ مامی کی کال آ رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ کب آنا ہے۔ ماتھے سے پسینہ پوچھ کر وہ اٹک اٹک کر بولتی اس کے ہاتھ سے موبائل لے چکی تھی۔ حنان نے ایک دم اس کے بازو کو سختی سے دبوچا تھا۔ یہ بیچاری بننے کا ڈرامہ میرے گھر والوں کے ساتھ چل سکتا ہے، میرے ساتھ بالکل نہیں، سمجھی؟ اپنی غصے بھری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ بول رہا تھا اور ہانی کو اس کے عمل سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے لگی تھی۔ حنان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ ہانی فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ حنان کی ایکس رے کرتی نظر اپنے سامنے کھڑے ایک بندے پر تھی جس کی جیب میں ایک گن بھی تھی۔ وہ خود کسی کے تعاقب میں تھا۔ ہانی وہاں سے بھاگی تھی اور وہ بندہ حنان کے سامنے سے گزرا۔ حنان نے فوراً اپنے قدم اس کے پیچھے لگا دیے تھے۔ وہ پولیس یونیفارم میں موجود تھا، اس لیے اسے احتیاط رکھنی تھی۔ چلتے چلتے وہ فیضان کو پولیس کی ٹیم لانے کا آرڈر دے چکا تھا۔ وہ اس بندے سے ذرا فاصلے پر ایسے چل رہا تھا جیسے وہ کوئی شاپ ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ بندہ چلتے چلتے ایک جگہ رکا تھا۔ حنان نے اس کے تعاقب میں دیکھا، وہ کسی کو اشارہ کر رہا تھا اور دوسرا بندہ دوسری سائڈ پہ تھا۔ حنان کو وہ کوئی گڑبڑ لگی تھی۔ اس نے فیضان کو میسج کیا اور پھر وہ واپس مڑا تھا۔ اس شاپ پر جہاں عزت وغیرہ تھے وہ اس شاپ کے باہر ہی کھڑی مل گئی تھی۔ اب کہاں چلے گئے تھے؟ عزت نے اسے آتے دیکھ کر پوچھا۔ تیز سے آ رہا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ تم باہر چلو، باہر نکلتے کار میں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں، جاؤ جلدی۔ وہ ان تینوں کو جلدی جلدی باہر بھیج چکا تھا۔ عزت نے جاتے مڑ کر اسے دیکھا، وہ واپس وہیں جا رہا تھا۔ جب واپس آیا تو وہاں نہیں تھے۔ وہ ایسے ہی چلتا رہا تو وہ آدمی ایک جگہ اسے کھڑا نظر آیا، وہ جیسے جگہ بنا رہا تھا۔ حنان نے اس کے تعاقب میں دیکھا، وہ کسی پر نظر رکھ کے کھڑا تھا۔ اس کا ٹارگٹ ایک جوڑا تھا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہنس بول کر شاپنگ کر رہے تھے۔ اس نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا تھا۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر اپر فرسٹ فلور سے اسے گن نکال کر نشانہ بنا لیا۔
وہاں چلتے لوگ اتنے بے خبر تھے کہ اس بندے کے ہاتھ میں گن تک نہ دے سکے تھے۔ حنان نے تیز قدم لیتے اس تک پہنچا تھا اور گن کا ٹریگر دبا کر وہاں حنان نے اس کے ہاتھ کو اونچا کر دیا۔ گولی اوپر چلی تھی اور مال میں سب ایک دم ہکے بکے رہ گئے تھے۔ لوگوں کا طوفان تھا جو وہاں نیچے آیا، سب نیچے بھاگنے لگے۔ عزت وغیرہ بھی گراؤنڈ فلور پر تھے۔ گولی کی آواز پر اوپر دیکھا، حنان اس بندے سے لڑ رہا تھا۔ چلو بھابھی الماس سے اسے گھسیٹا تھا، لیکن وہ بار بار اوپر ہی دیکھ رہی تھی جہاں حنان اس بندے کو مار رہا تھا۔ وہ کپل جو ٹارگٹ تھا دوسرے بندے کے نشانے پر آ گیا تھا، لیکن وہ کپل چوکنا ہوا تھا، اس لیے دوسرے بندے کا ٹارگٹ بھی مس ہو گیا تھا جس پر اس نے بھی بھاگنے میں عافیت ہی جانی تھی۔ اسی وقت پولیس بھی آ گئی تھی۔ مال مکمل خالی ہو گیا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر حنان اس بندے کو گریبان سے پکڑ کر لا رہا تھا۔ اسے فیضان کے سامنے پھینکا۔ سب انسپکٹر نے اسے ہتھکڑی لگائی۔ مار دھاڑ میں حنان کے چہرے پر بھی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ کپل خود ڈرا ہوا تھا۔ حنان نے اسے رکوایا تھا جب وہ باہر گئے تھے۔ ہیلو مسٹر، آپ کو ایک بار پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ حملہ آپ پر ہوا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہو سکتا ہے اور رپورٹ بھی لکھی جانی ہے، حنان نے اسے ہاتھ ملاتے کہا، جس پر اس نے حامی بھر لی تھی۔ حنان کو ایک بندے کے بھاگ جانے کا افسوس تھا، لیکن وہ اس بندے کو لے آیا تو وہ پوری جگہ سنسان تھی۔ پولیس کی وین کے ساتھ اس کی کار بھی تھی جس میں وہ تینوں دبکی بیٹھی تھی۔ حنان کو باہر آتا دیکھ کر عزت جو مچل رہی تھی کب سے ایک دم اپنا ہاتھ چھڑوا کر کار کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ حنان وہ بھاگتی اس کے پاس پہنچی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو وین میں بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ عزت کے پکارنے پر اسے دیکھا، وہ ایک دم اس کے سینے سے لگی تھی۔ حنان کے ساتھ اس کے ساتھیوں نے بھی رک کر اس رانجھے کی ہیر کو دیکھا۔ حنان نے خفت مٹانے کے لیے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کے گرد حصار بناتے اسے آگے بڑھا تھا۔ بھائی میں نے بہت روکا لیکن یہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ عزت کو حنان کے ساتھ آتا دیکھا الماس نے کہا تھا۔ وہ کافی نڈر تھی، لیکن عزت وہ بہت ڈری سہمی سی تھی۔ وہ ابھی تک اس کے اثار میں کانپ رہی تھی۔ حنان نے اسے کمر کو سہلایا تھا۔ آپ کو چوٹیں آئی ہیں، چلے ہاسپٹل چلتے ہیں۔ عزت نے اس کے چہرے اور بازو پر زخم دیکھا پریشانی سے کہا تھا۔ اتنی بھی نہیں آئی کہ ہاسپٹل چل پڑوں، اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایس پی کی بیوی ہو، بہادر بنو۔ اس کے آنسو کو صاف کرتے وہ پیار سے بہلا رہا تھا۔ نہیں ہوں میں بہادر، آپ کو کچھ ہو جاتا، گولی لگ جاتی پھر، عزت نے پریشانی سے کہا۔ اچھا چلو گھر چلو، اس نے اس کی بات کو اگنور کر کے کہا اور چلنے کا کہا۔ عزت نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ اس کا دیکھنا تھا کہ حنان کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور اس نے جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ چلو اب اسے احسان میں لیے وہ سیٹ تک لایا تھا۔ عزت اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اسے بیٹھے دیکھ کر وہ خود اپنی جگہ پر آیا تھا۔ شرم کرے بھابھی، آپ میرے ہی سامنے میرے بھائی کو تاڑ رہی ہیں۔ الماس سے شرارتی انداز میں عزت کا موڈ بدلنے کو کہا تھا، جو واقعی کب سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم شرما سی گئی تھی۔ الماس ہنس پڑی تھی۔ ہانی کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ اپنی ہی پریشانی میں مگن تھی۔ انہیں گھر چھوڑ کر وہ پولیس اسٹیشن کو نکل گیا تھا۔ گھر میں عزت اور الماس نے سب کو اس واقعے کا بتایا، جس پر وہ سب ہی پریشان ہو گئے تھے۔ میرا نام سہراب ہے اور جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے نا، یہ سب اس گھنٹے نے کروایا، وہ کب سے میرے پیچھے پڑا ہے۔ حنان عبد صاحب نے بیٹھے بندے کو سن رہا تھا جو اس وقت پریشان سا تھا۔ اب وہ کوئی تنگ کر رہا تھا اور آپ نے کوئی کمپلینٹ تک نہیں کی۔ جانتے بھی ہیں ظلم کرنے سے زیادہ گنہگار ظلم سہنے والا ہوتا ہے، حنان نے سنجیدہ لہجے میں بولا تو اس بندے نے سر ہاں میں ہاں لایا۔ دراصل مجھے کمپلین کرنی تھی، لیکن بزنس ٹرپ پر لندن چلا گیا تھا، وہاں سے آیا تو یہ سب ہو گیا، کل ہی واپس آیا ہوں۔ سہراب نے کھل کر بات بتائی تو حنان نے سوچتے دیکھا، کیا دشمنی ہے اس کے آپ سے؟ ٹیبل پر انگلیاں بجاتے وہ سہراب کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرا پیراڈائز ہوٹل کا مالک ہوں، اس کی میرے ہوٹل پر نظر ہے۔ دراصل اس کو میرے کزن بردر نے ہائر کیا، جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ اس نے اپنا ایک خدشہ بیان کیا۔ پراپرٹی کا کیس بنتا ہے سیدھا سیدھا۔ چلے آپ کمپلین لکھوائے پھر دیکھتے ہیں، اور میرا نمبر لکھائیں، جیسے ہی کچھ ہو فوری کال کریں۔ حنان نے اسے نمبر دیا۔ ویسے آپ کا بہت شکریہ، جس نے میری فیملی کی جان بچائی، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس بندے نے حنان کے ہاتھ کو تھام کر کہا۔ حنان نے منع کیا بہت دفعہ، لیکن وہ پھر بھی اس سے وعدہ لے گیا۔ میں کیا کروں، وہ حنان پتہ نہیں کیوں آ گیا، پہلے مجھے پتا ہو تو میں کیوں کمپلین کرتی۔ کمرے میں ٹھہرتے وہ سامنے فون والے کو سمجھانے میں لگی تھی۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، مجھے کچھ وقت، 2-3 مہینے۔ اچھا چلو 1 مہینہ، وہ الجھی سے کہہ رہی تھی۔ سامنے والے نے شاید حامی بھر لی تھی، پھر وہ ریلیکس ہو گئی تھی۔ کال روک کر وہ بیڈ پر گر کر اپنا سر پکڑ گئی تھی۔ اللہ میں کہاں پھنس گئی، اس نے آنکھیں بند کیے سوچا تھا، خود کو کچھ وقت پیچھے لے گئی تھی۔ چلو اب تیرا وقت آ گیا۔ وہ نڈھال سے لیٹی تھی، جیسے ایک دم سلمان نے آ کر اسے دیکھتے ہلاتے بولا تھا۔ کیا کیسا وقت؟ ہانی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ وقت جس میں تجھ بیچاری کو اپنے محبت کی سزا ملنی، تب تک جب تک تم مڑتی نہیں ہے، سلمان نے ہنستے کہا تھا، اور یہ ہنسی ہانی کو زہر سے بری لگی تھی۔ سلمان میں نے محبت کی تھی تم سے، اگر تم نہیں اپنا سکتے تو چھوڑ دو، میں واپس چلی جاؤں گی اور کسی کو نہیں بتاؤں گی، ہانی نے التجا کی تھی۔ سلمان نے اس کے بال مٹھی میں قید کیا اور اسے قریب کیا تھا۔ میری بات کان کھول کر سنو، تم یہاں سے نہیں جائے گی، تیری روح ہی جائے گی، اور ہم ہر مہینے ایک لڑکی کو دبئی بھیجتے ہیں، اس بار تیری باری ہے۔ سلمان کے ہاتھ اپنے بال میں چھڑوانے کے لیے وہ ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس کی بات پر ہانی کو اپنی زندگی تباہ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز نہ کرو، میں برباد ہو جاؤں گی، پلیز۔ وہ دوبارہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ اب اور کتنا برباد ہونا ہے تجھے؟
اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ ایک دم تڑپی تھی۔ دیکھو جو تم کہہ رہی ہو وہ میں کروں گی، بس مجھے چھوڑ دو، کسی کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ میں خود تمہیں ایک لڑکی لا کے دوں گی، وہ بہت اچھی ہے، تم نے دیکھا بھی ہے اسے، عزت جو میرے ساتھ ہوتی تھی وہ بہت معصوم ہے، زیادہ شور بھی نہیں کرے گی۔ ہانی نے ایک دم اپنی جان کے بدلے دوست کو قربان کرنے کا سوچا تھا۔ سلمان کی نظروں میں عزت کا چہرہ آیا تو وہ اس وقت بھی اپنے اسے کنٹرول میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ سلمان کے کنٹرول میں آئی ہی نہیں تھی۔ سودا برا نہیں ہے، سلمان نے کچھ تو سوچتے کہا تھا، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں اسے تم تک پہنچا دوں گی، آگے تم دیکھ لینا۔ ہانی نے جلدی سے کہا تو وہ پیچھے ہوا تھا، ٹھیک ہے اسے تم مجھ تک لا دو گے ورنہ میں تمہیں جہاں بھی ختم کر دوں گا۔ سلمان نے اسے دیکھ کر کہا تو ہانی نے زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ سلمان نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ مسلتے عزت کو سوچا تھا، اس نے ایک دم ہوش میں آتے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اچھا بھلا سب ہو جاتا اگر عزت اکیلی ہوتی، لیکن اب وہ حنان کی بیوی ہے اور حنان کی بیوی پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہانی نے چھت کو دیکھ کر سوچا تھا، لیکن مجھے کچھ کرنا ہوگا ورنہ وہ میری جان لے لے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، اس بات سے انجان کہ جب ہم کسی کے لیے گڑھک ہوتے ہیں تو اس میں خود بھی گر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، سب صبح کا ناشتہ کر رہے تھے جب حنان نے آتے سلام کیا، سب نے سب کے سلام میں جواب دیا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے اس نے اپنے ڈیڈ اور چاچو کو دیکھا تھا۔ شگفتہ چچی اب اکثر بیمار رہنے لگی تھی، بسام کو گئے 3-4 مہینے ہو گئے تھے اور بسام کی یاد میں گھل کر رہ گئی تھی۔ الماس نے بھی ایک طرف خود کو پتھر کی مورت بنا لیا تھا، کوئی کچھ بات کرتا تو وہ جواب دے دیتی ورنہ وہ صرف اپنے کمرے میں پڑتی رہتی تھی۔ سنان بھی تب کا حنان سے خفا تھا، لیکن حنان صاحب کو کوئی فکر نہیں تھی۔ عزت نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو پولیس یونیفارم میں بالکل تیار بیٹھا تھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سب سے۔ ناشتے کی پلیٹ اپنی طرف کرتے اس نے بنا دیکھے سب کو مخاطب کیا تھا، وہاں الماس بھی موجود تھی، لیکن اسے جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ بولو سن رہے ہیں، اختر صاحب نے لیے دیے انداز میں بولا تھا۔ آج سیفی، میرا مطلب سفیان یوکے سے آ رہا ہے، لیکن شام میں اس کی ملاقات آپ سے کروانی ہے مجھے۔ یہ وہی ہے جس نے الماس کے لیے، ابھی اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ الماس پلیٹ کو دور دھکیلتی کھڑی ہوئی تھی۔ برتن کھڑکنے سے ایک شور سا ہوا تھا، کچن میں سب دمسادے الماس کو دیکھنے لگ گئے تھے، جو خوفار نظر سے حنان کو دیکھ رہی تھی۔ حنان نے بھی کرسی سے ٹیک لگاتے سکون سے اسے دیکھا تھا۔ میں بسام کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ ٹیبل پر ہاتھ زور سے مار کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے سب نے حنان کو دیکھا جو سنجیدہ سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے کھانے میں ایک مہمان بھی ہوگا تو تیاری پوری رکھیے گا۔ اپنے ناشتے کو چھوڑ کر وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ عزت نے افسوس اس ماحول کو دیکھا، ایک دم سب افسردہ ہو گئے تھے۔ یا اللہ، ان کا کیا ہوگا؟ عزت نے دل ہی دل میں حنان کے بارے میں سوچا۔ بسام تم بہت برے ہو، مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے، کہاں چلے گئے ہو؟ اگر تم نہ آئے تو بھائی نے میری شادی کر دینی ہے، پلیز آ جاؤ بسام، پلیز آ جاؤ۔ وہ بے تحاشا بیڈ پر گری رو رہی تھی، آنکھوں سے پورا چہرہ تر تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہانی واش روم سے نکل کر باہر آئی تو اسے روتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، اس کے بے رخی سے جواب پر ہانی کندھے اچکا کر اپنے بال بنانے لگی تھی۔ شیشے میں اسے ایک نظر الماس کو دیکھا، بال کو سلجھاتے اس کے ہاتھ ہلکے ہوئے تھے۔ عزت دروازہ کھولتی اندر آئی اور پریشانی سے وہ الماس کی طرف بڑھی تھی۔ الماس پریشان نہ ہو، ہم حنان کو سمجھائیں گے۔ الماس کو اٹھا کر اسے گلے سے لگاتی وہ تسلی دے رہی تھی۔ الماس اس سے لگی اور زیادہ رونے لگ گئی تھی۔ مجھے بتاؤ ایسا کیا ہوا ہے؟ کنگھی ٹیبل پر رکھ کر وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہانی کو تو یاد نہیں کبھی الماس اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوئی ہو جتنا عزت سے تھی۔ عزت نے اسے ساری بات بتا دی۔ ہانی کو تو حنان پر ہی افسوس ہوا تھا، حنان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بھلا اس کا کیا تک بنتا ہے، خود ہی خود میں اب بنتا ہے سب کا۔ ہانی نے ہمیشہ کی طرح اس کی برائی کی تھی جو عزت کو بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ سب سے بڑے ہیں تو ان کی ہی ذمہ داری ہے سب کا سوچنا، اور ابو چاچا نے ہی انہیں یہ ذمہ داری دی ہے۔ عزت نے اس کی سائڈ کلیئر کی تھی۔ بھابھی وہ آپ کی بات سنتے ہیں نا، انہیں سمجھائے، میں کیسے کسی اور کو دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے تو بچپن سے خود کو بسام کے ساتھ ہی سوچا ہے، میں اگر کسی غیر کے سامنے گئی اور بسام کو پتہ چلا تو ناراض ہو جائے گا مجھ سے۔ الماس نے التجا کی تھی۔ عزت نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ تم بس آج چلی جانا، میں حنان کو منانے کی کوشش کروں گی، عزت نے تسلی کروائی تھی۔ الماس نے فوری سر میں نام میں ہلایا۔ میں نہیں، کبھی نہیں، وہ نام میں سر ہلاتی تکیے میں سر چھپائی تھی۔ عزت نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ عزت اٹھ گئی تھی، ہنی بھی اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ ویسے میں کہنا تو نہیں چاہتی، مجھے پتہ ہے تمہیں برا لگے گا حنان کے خلاف بات، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ واقعی ایک سائیکو انسان ہے۔ ہانی نے ٹیڑھی نظر سے عزت کو دیکھا تھا۔ عزت کے واقعی قدم رکے تھے، اسے حنان کے بارے میں ایسے الفاظ واقعی چبھتے تھے۔ ہانی، نہ ہی وہ تم سے بات کرتے اور نہ ہی اتنے وقت میں انہوں نے تم پر کسی قسم کا غصہ کیا ہے، پھر بھی تم ہر بار یہی کہتی ہو، بلکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ جیسے بھی ہیں مجھے بہت عزیز ہیں اور میں ایسے الفاظ ان کے لیے بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم تلخ ہوئی تھی۔ ہانی نے اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ خاموش و سویٹ تھی۔ یا تم ناراض تو نہ ہو، میں تو بس ایسے ہی، ہانی نے وضاحت کی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب تک تم کسی کو مکمل جان نہ لو اس کے بارے میں خود سے رائے قائم نہ کیا کرو، عزت کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ہانی نے اسے دیکھا، پھر ایک دم سے منہ بنایا تھا۔ چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ وہ 5 منٹ سے ایئرپورٹ کے باہر کھڑا اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ دوپہر سے شام ہونے لگ گئی تھی جب اسے سامنے سے وہ نظر آتا ہے۔
حنان کے چہرے پر سنجیدگی ابھی تک برقرار تھی، لیکن ماتھے کے بل ہٹ چکے تھے۔ سامنے سے آتے شخص کی شخصیت میں ایک کشش تھی، لمبا چوڑا سفیان ہلکے بھورے براؤن اور پرکشش آنکھوں کے ساتھ حنان کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو گلے سے لگایا۔ ویلکم وڈی، حنان نے 2-3 تھپکی اس کی کمر پر ماری تھی۔ شکریہ، کیا پولیس اسٹیشن سے یہیں آ گیا ہے؟ آنکھوں کی گلاسز ٹھیک کرتے اس نے حنان سے پوچھا، جس پر حنان نے سر ہاں میں ہلاتے اسے چلنے کا اشارہ دیا اور خود آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے سفیان نے اپنے بیگز دیکھے جو اسے خود اٹھانے تھے۔ حنان، اور کسی کی خدمت ہی نہ کر لے، یہاں سے تم میرے گھر چل رہے ہو، ڈنر وہی کرنا، پھر تمہیں کسی اچھے ہوٹل لے جاؤں گا، اس نے ایسے ہی لیے دے انداز میں کہا تھا۔ سفیان اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر افسوس سے سر ہلایا، اس کو کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ گھر میں مختلف طرح کے کھانے بنے ہوئے تھے۔ عزا، ماریہ اور سفینہ تو صبح سے ہی کچن میں مصروف تھی۔ اختر اور وہاب لاؤنج میں تھے جب حنان اندر آتا نظر آیا۔ کہاں ہے تمہارا دوست؟ اختر صاحب نے اسے اکیلے آتے پوچھ لیا۔ کہاں ہے تمہارا دوست؟ اختر صاحب نے اسے اکیلے آتے پوچھ لیا تھا۔ اسے مہمان خانے میں بٹھا کے آئی ہوں، آپ دونوں فریش ہو جائیں۔ آپ دونوں جائیں، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ ان کے گھر کی ایک سائڈ پر باہر کے لوگوں کا مہمان خانہ تھا جو اکثر گھر کے مرد اپنے دوستوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ انہیں کہتا اوپر چلا گیا تھا۔ اختر صاحب اور وہاں اٹھ گئے تھے۔ وہ بیٹھک میں داخل ہوا، اپنے بیگ ایک سائڈ پہ رکھے اور پورے بیٹھک کو دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا لیکن خوبصورت بیٹھک تھی۔ صوفے، قالین، ٹیبل، ہر چیز وہاں موجود تھی اور بہت اچھے طریقے سے سیٹ تھا سب۔ سفیان ایسے ہی اوپر دیکھتے اندر آیا اور ایک دم وہ کسی سے ٹکرایا تھا۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ گرے تھے۔ اندھے ہو کیا؟ ہنی نے نہایت غصے میں بولا تھا۔ اس کا بازو گرنے سے زور سے لگا تھا زمین پر۔ سفیان نے اپنے بیگ سے ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، تو آنکھیں ہیں میرے پاس، سفیان نے آنکھیں ٹپ ٹپا کر کہا۔ کون ہو تم؟ کسی حنان کے دوست تو نہیں؟ یوکے والے؟ ہنی نے کھڑے ہوتے پرسوچ نظر سے اسے دیکھا۔ سفیان نے زور سے سر ہلایا۔ اوہو، ابھی وہ کچھ اور بولتی، اختر اور وہاب صاحب اندر آتے ہوئے نظر آئے اور ہنی سائڈ سے نکلتی ہوئی نکل گئی تھی۔ سفیان نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ اختر صاحب کو دیکھ کر سفیان نے آگے بڑھ کر سلام کیا، جس کا ان دونوں نے خوش اخلاقی سے جواب کیا تھا۔ اختر صاحب کو وہ شکل سنوں میں کم تو نہیں لگا تھا۔ حنان، آپ کو پھر سوچنا چاہیے اس بارے میں، عزت نے حنان کو تیار ہوتا دیکھ کر کہا تھا۔ کس بارے میں؟ اس بارے میں؟ حنان نے بال بناتے مڑ کے عزت کو دیکھا تھا۔ اب الماس کے ساتھ زیادتی کریں، جب وہ بسام سے محبت کرتی ہے تو آپ کیوں اس لڑکے سے اس کے سامنے بھیج رہے ہیں؟ جب بسام نے آپ سے وقت مانگا ہے تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے نا۔ عزت نے ڈرتے ڈرتے بات تو کر دی تھی، لیکن اب وہ اس کے رد عمل کا سوچ رہی تھی۔ عزت، تم ان سب سے دور رہو، حنان نے نرمی سے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ کیوں دور رہوں؟ میں بھی تو فرد ہوں نا اس گھر کی، اور الماس بسام مجھے بھی عزیز ہے، عزت نے نڈر انداز میں بولا تھا۔ بعد میں بات ہوتی ہے اس بارے میں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر کنگھا پٹک کر رکھا تو عزت ڈر کر اچھلی تھی۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ عزت نے شکوہ بھری نظر سے اسے دیکھا تھا۔ کھڑوس انسان، ذرا لب بولتی وہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ بیٹا کیا کرتے ہو؟ اختر صاحب نے سفیان کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ حنان بھی وہیں آ کر سفیان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ انکل، میں بھی ایک پولیس آفیسر ہوں، لیکن یوکے میں۔ سفیان کے تعارف پر وہاب اور اختر کی نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ سفیان کی موم پاکستانی ہے اور ڈیڈ یوکے سے ہیں، تو اس کی رہائش بھی وہیں کی ہے۔ یہ میرا دوست ہے، یوکے کے ٹرپ پہ بنا تھا۔ حنان نے اپنا پوائنٹ کلیئر کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے ابا حضور نے کیا سوال کرنا ہوگا۔ السلام علیکم۔ عزت چائے کی ٹرے پکڑے بیٹھک میں داخل ہوئی تھی۔ سب نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، لیکن سفیان کی آنکھیں اسے دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ عزت نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور پھر نظر اٹھا کر مہمان کو دیکھنا چاہا۔ جب سفیان پر نظر پڑی تو پرجوش سی ہوئی تھی۔ سیفی، آپ؟ عزت کی پرجوش آواز پر حنان چائے کا کپ پکڑے اٹھاتے اٹھاتے رکا تھا۔ عزت، واٹ اے سرپرائز یار! سفیان بھی ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ حنان تو سمجھ ہی نہ سکا کہ اس کے اٹھنے پر وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ سفیان نے اپنے کلچر کے حساب سے بنا کسی کی پرواہ کیے عزت کو ایک بازو کے حصار میں کیا۔ حنان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اور اسے سفیان کو کالر سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ذرا دور سے، بیوی ہے میری، سفیان کو دور کرتے عزت نے اپنی طرف کھینچتے اسے جتا کر بولا۔ سفیان کو دور کرتے عزت کو اپنی طرف کھینچتے اسے جتا کر بولا تھا۔ اختر صاحب اور وہاب نے مسکراہٹ دبائی۔ جس طرح حنان نے اسے صوفہ پہ پھینکا تھا، اس پر مسکرا تو عزت بھی گئی تھی۔ واقعی یہ تمہاری بیوی ہے؟ یار عزت، تم نے شادی بھی کر لی، بتایا بھی نہیں۔ وہ پھر دوستانہ لہجے میں اپنائے بول رہا تھا، جو حنان کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ حنان کا رخ عزت کی طرف تھا۔ اس کا جلس ہوتا چہرہ عزت کو مزہ دے رہا تھا۔ میری ماما اور اس کے ماما بچپن کی فرینڈ سے، بالکل بہنوں کی طرح۔ جب بھی وہ پاکستان آتی تو ہمارا بہت آنا جانا ہوتا ہے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن کے دوست ہیں ہم۔ عزت کی بات پر حنان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ ارے یہ تو اچھا ہو گیا، آ جاؤ تم بیٹھو، اپنے دوست سے کچھ بات کر لو۔ اختر صاحب نے اپنی جگہ چھوڑی تھی جو سفیان کے ساتھ ہی تھی، اور عزت کو اشارہ کیا۔ وہ بھی حنان کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر لطف اندوز ہوئے تھے۔ ہاں ہاں آؤ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم مجھے یہاں ملو گی۔ سفیان نے اس کے لیے جگہ بنائی تو وہ جلدی سے بیٹھی تھی۔ یہ چائے لو نا، عزت نے کپ اٹھا کر اسے دیا، جسے سفیان نے مسکراتے پکڑا تھا۔ حنان نے مٹھی زور سے بند کی اور گھورتی نظروں سے عزت کو دیکھا تھا، جو ابھی ہوئی لڑائی کا بدلہ لے رہی تھی۔ کھانا لگاؤ جا کے، ابھی اسے بیٹھے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب حنان کا آرڈر ملا۔
ابھی بچے کو چائے تو پی لیں دو، اختر صاحب نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ وہ حنان کی حالت سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کا غصے سے لال چہرہ اختر صاحب کو مزہ دے رہا تھا۔ ویسے بھی وہ چائے نہیں پیتا، حنان نے بنا عزت سے نظر ہٹائے بولا تھا۔ عزت کو اس کی نظر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں جاتی ہوں۔ وہ اس کی نظر سے بچنے کے لیے فوراً بھاگی تھی۔ حنان نے دور تک اسے دیکھا تھا، پھر سفیان کو دیکھا۔ بے شرم انسان، وہ زیر لب اسے کوسا جو مزے سے چائے پی رہا تھا۔ دسترخوان لگ چکا تھا۔ ماری اور عزت بھاگ بھاگ کر کبھی کچن میں جاتی اور کھانے کی ڈش اٹھا کر دسترخوان پر رکھتی۔ عزت بار بار حنان کا چہرہ سوچ کر مسکرائی جا رہی تھی، جیسے وہ ایک دم سے جیلس ہوا تھا۔ ماریا نے اسے خود ہی خود میں مسکرا کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، بس ایسے ہی، عزت نے مسکراتے جواب دیا، لیکن ماریا مطمئن نہ ہوئی تھی۔ کوئی تو وجہ ہے جو تم بار بار مسکرا رہی ہو؟ حنان نے کچھ کہا ہے؟ ویسے سچ بتا دو، میں جاننا چاہتی ہوں کہ حنان بھائی کتنا رومانٹک ہے۔ ماریا باز نہ آتے ہوئے اپنے دل میں آئی بات کہہ ڈالی، جس پر عزت کے بعد گال ایک دم گلابی ہوئے تھے۔ بھابھی مجھے نہیں پتا، وہ شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کے گئی تھی۔ ارے تمہیں نہیں تو کسے پتا ہوگا؟ ماریا باز نہ آئی اسے تنگ کرنے سے، اسی کے پیچھے وہ شرارتی انداز میں بولتی چلی گئی۔ عزت نے بے چارگی سے اسے دیکھا، جس پر ماریا مسکرا گئی تھی۔ عزت تم الماس کو دیکھاؤ ذرا۔ وہ کچن میں آئی تو سفینہ بیگم نے اسے کہا۔ عزت سر ہلا کر باہر نکل گئی تھی۔ بھابھی الماس تم میرے بسام کی امانت ہے نا؟ حنان کو کیا ہو گیا؟ شگفتہ اداس لہجے میں سفینہ کو بولی تو کچن سے باہر نکلتے عزت نے بھی سنا تھا۔ شگفتہ کی بات پر سب کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ عزت اوپر آئی تو الماس سادہ سلوار شلوار سوٹ میں بیٹھی تھی، موبائل چلا رہی تھی۔ کیا وہ امریکہ کا بندر آ گیا ہے؟ الماس نے موبائل سے نظر ہٹا کر عزت کو دیکھا۔ اس کی لقب پر عزت کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ہاں آ گیا، لیکن تمہیں ایک خوشی کی بات بتاؤں، وہ امریکہ کا بندر میرے بچپن کا دوست ہے۔ عزت نے اس کی طرف جھک کر رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ الماس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ دوست ہے میرا۔ عزت نے اسے دوبارہ زور دیا۔ وہ بات پر الماس پھر بھی نہ سمجھ سکی۔ اوف، وہ میرے کہنے پر اس رشتے سے انکار بھی تو کر سکتا ہے نا؟ عزت کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کی بات سمجھتے الماس کی آنکھیں خوشی سے بڑی ہو گئی تھیں۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ عزت نے زور زور سے سر ہلایا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا بھابھی۔ الماس کو جیسے کوئی خزانہ مل گیا تھا۔ اس کا دل خوشی سے اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ امید ملی تھی۔ چلو آ جاؤ، آرام سے مل لو اسے۔ ویسے مجھے اچھا نہیں لگتا، حنان نے ابھی تک رشتے کی بات کی ہے کیونکہ وہ اکیلا آیا ہے، فیملی نہیں آئی۔ الماس فوراً سے کھڑی ہوئی تھی، اب اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ دسترخوان پر سب موجود تھے۔ حنان اپنے ساتھ سفیان کو بھی لے آیا تھا۔ الماس نے بھی اسے مل لیا تھا۔ اسے دیکھ کر الماس کو اپنا بندر والا لقب واپس لینا پڑا۔ وہ کافی ہینڈسم تھا۔ سفیان نے بھی اسے سرسری سے دیکھ لیا تھا۔ سیفی یہ لو۔ عزت نے بریانی کی ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ حنان جو اپنا کھانا کھا رہا تھا رک کر عزت کو دیکھا، جو کب سے سفیان کی آؤ بھگت میں لگی ہوئی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی گھورتی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ باقی سب حنان کے سلوک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تم نے کچھ نہیں بنایا؟ ٹرے پکڑتے سفیان نے مسکراتے پوچھا، جس پر عزت شرمندہ سی ہوتی نام میں سر ہلا گئی تھی۔ سب یہ بات جان گئے تھے کہ عزت اور سفیان بچپن کے دوست ہیں۔ ابھی بیٹا وہ سیکھ رہی ہے۔ سفیان نے اسے شرمندہ دیکھ کر عزت کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، جس پر عزت مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ارے آنٹی، آپ کو تو نہیں پتا ہوگا، لیکن عزت کو چائنیز ڈش بہت اچھے سے بنانا آتی ہے۔ چلی ڈرائی رائس، اوہ ہو کیا کمال بناتی ہے۔ پچھلے سال جب میں آیا تھا تو میں ڈیلی اسے بنوا کر کھاتا تھا۔ سفیان کی بات پر حنان نے گھورتی نظر سے عزت کو دیکھا تھا۔ میرے لیے کھانا بنانا ہی نہیں آتا اسے، حنان نے عزت کو دیکھا جھل بن کر سوچا تھا۔ جلسی میں اس کے دونوں کان لال ہو گئے تھے۔ اب اس کا دل کر رہا تھا کہ سفیان نامی بلا کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینکتے، جسے وہ دوست بنا کر لایا تھا۔ عزت مجھے کھانا نکال کے دو۔ حنان کے سخت سنجیدہ آواز پر سب کے بولتے منہ بند ہو گئے تھے۔ عزت بھی اس کے غصے کو سمجھ نہ سکی تھی۔ جی، وہ ایک قدم اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی اور کھانا اس کی پلیٹ میں ڈال کر ڈالنے لگی۔ آج تم کمرے میں چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے کان کے قریب ہوتے ہی حنان نے سرگوشی کی تھی۔ عزت کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ عزت ایک ٹیشو دینا۔ ابھی وہ حنان کو دیکھ رہی تھی جب سفیان کی آواز آئی تھی۔ جاؤ اپنے بھائی کو ٹیشو دے کے آؤ، حنان نے دان پیس کر بولا اور بھائی کو خاصا زور دے کر بولا تھا۔ تو وہاں بیٹھے ماریا اور الماس نے ایک دم ہنستے سر جھکا لیا تھا۔ اس کی جیلسی کو اختر صاحب نے بھی بہت انجوائے کیا تھا۔ عزت نے سر اٹھا کر سفیان کو ٹیشو دیا، پھر چپ چاپ حنان کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ اور پنگا نہیں لے سکتی تھی۔ اسے حنان کے جملے سے خوف محسوس ہوا تھا۔ میٹھے کا دور چلا، سب باہر لاؤنج میں آ گئے تھے۔ الماس نے سب کو ٹرے سے اٹھا کر آئس کریم پکڑائی تھی۔ ہانی بھی وہیں موجود تھی۔ سفیان نے ایک نظر ہانی کو دیکھا، جو اپنے موبائل میں مگن تھی۔ اس کے چہرے پر رقم پریشانی کو سفیان نے بہت نوٹ کیا تھا، جیسے وہ ڈری ہو کسی بات سے۔ الماس یہ وہ وال نہیں کھاتا، اسے ولینا دو۔ عزت نے سفیان کے ہاتھ میں چاکلیٹ آئس کریم کا کپ دے کر ایک دم بولا تھا۔ سفیان کی نظر ہانی پر تھی، اس لیے وہ بھی نہ دیکھ سکا۔ الماس نے مسکرا کر دوسری آئس کریم دی تھی۔ مہمان نوازی بھی تو کرنی تھی اور حنان کی بس ہو گئی تھی۔ وہ اتنا اسے نوٹ کر رہی تھی جو حنان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسے عزت کی ساری اٹینشن اپنے تک چاہیے تھی۔ عزت میرا موبائل اوپر ہے، لانا ذرا۔ حنان نے اپنی مٹھی بنا کر عزت کو مخاطب کیا تو وہ جی اچھا کہتی اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔
پھر ساتھ ہی حنان بھی بیٹھ اٹھ گیا تھا اور اوپر روم کی طرف بڑھا تھا۔ موبائل ایزا کمرے میں آتی دونوں ہاتھ موبائل ڈھونڈ رہی تھی جب حنان بھی اندھی طوفان کی طرح بنا اس کے پیچھے آیا اور دونوں ہاتھ بازو سے پکڑ کر ایک دم دیوار سے لگوایا۔ عزت نے اس کی ڈر کر اس کے لال ہوتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ وہ سختی سے اس کے چہرے پر قریب ہوتا بولا تھا۔ عزت کا رنگ سفید پڑا۔ اسے ابھی تک اس کے غصے سے خوف آتا تھا۔ کیا؟ ڈرتے ڈرتے اس کی آنکھوں میں دیکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہی جو نیچے تم کر رہی ہو، حنان نے پھر سختی سے پوچھا تو عزت کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی۔ بس یہی حنان کا غصہ دب جاتا تھا۔ میری ایک بات کھول کر سن لو، تمہاری ساری توجہ صرف اور صرف حنان کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ کیا کھاتا ہے، کب کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پسند کرتا ہے اور کیا نہیں پسند کرتا، یہ سب تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ میرے علاوہ کسی کی پرواہ کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، سمجھی؟ تم صرف میری ہو اور تمہاری پرواہ بھی صرف میرے لیے ہو، کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں۔ مجھے کہتی ہو کھانا بنانا نہیں آتا، اسے کھانے بنا کر کھلاتی رہی ہو۔ عزت نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو چائنیز پسند نہیں؟ عزت نے نروٹھے پن سے کہتے چہرہ موڑ لیا تھا جو حنان کو پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے عزت کا چہرہ ہاتھ میں پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ تم محبت سے کھلاؤ تو زہر بھی کھا لوں گا۔ عزت نے آنکھیں بند کی تو آنکھوں میں ٹھہرتا آنسو لڑک کر گال پر گرا جسے حنان نے چنا تھا۔ ایک تو تمہارے اس رونے کی وجہ سے غصہ بھی صحیح سے نہیں کر سکتا میں۔ حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے بولا تھا۔ صرف غصہ ہی کرنا آتا ہے آپ کو؟ عزت نے ناراضگی سے پوچھا۔ نہیں، رومانس بھی کرنا آتا ہے، آ کر دکھاؤں؟ حنان نے شرارت سے آنکھ ماری تو عزت سرپٹا گئی اور اس کو پیچھے دھکیلتی عزت اس کے گھیرے سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ میری بات سنو، اس بے شرم انسان کے ساتھ فری نہ ہونا ہے۔ اس کی بات پر عزت نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے۔ عزت نے فوراً سر نہ میں ہلا دیا۔ حنان نے اسے گھورتی نظر سے دیکھا تھا اور عزت مسکرا دی تھی اور وہ ان نظروں کی عادی ہو گئی تھی۔ اچھا نہیں چلے اب؟ عزت نے ہار مانی، وہ اسے لے کر نیچے آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سفیان کو رخصت کر کے وہ سب کے سامنے عزت بھی باہر آ گئی تھی۔ سب سے مل کر سفیان عزت کے پاس آیا۔ کچھ دیر میں نکل جاؤں گا آنٹی انکل سے ملنے کے بعد، تم بھی آ جانا، پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ سفیان کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ بھیجتا ہوں میں اسے اچھے سے، کمینہ میری ہی بیوی کے پیچھے پڑ گیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر حنان نے جھن بھر کر سوچا تھا چلو اب۔ حنان اسے آرڈر دیتا کار میں بیٹھا تھا، وہ بھی سب سے ملتا کار میں آیا تھا۔ تم بھی آ جاتی پورے راستے۔ ابھی سفیان کوئی اور بات عزت سے کرتا، حنان نے کار چلا دی تھی۔ پیچھے عزت ہکی بکی رہ گئی۔ پھر کچھ سیکنڈ بعد اس فضا میں کہکے گونجے تھے۔ قسم سے پہلی بار حنان بھائی کو جیلس ہوتا دیکھا ہے، مزہ آ گیا۔ ماریہ کی ہنستی آواز پر عزت شرما سی گئی تھی۔ ماریہ بھابھی آپ یہ دیکھیں نا، جادو کتنا گہرا ہو گیا۔ عزت بھابھی نے بھائی پر الماس کی شرارتی آواز پر عزت نے چہرہ چھپایا تھا۔ اللہ بری نظر سے بچائے، سفینہ نے اس کے سر پر پیار رکھا تھا۔ چلو غصے کے علاوہ کوئی اور تاثر دیکھا؟ اللہ کرے کبھی ہنستے بھی دیکھ لیں۔ اسے صدیاں ہو گئی تھی ہنستا دیکھ کر۔ اختر صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ عزت یہ نہ کہہ سکی کہ وہ اس کے سامنے مسکراتا تھا۔ اختر صاحب کی خواہش بھی پوری ہونے والی تھی جلدی۔ وہ سب مسکراتے اندر چلے گئے تھے۔ تم بھی حد کرتے ہو حنان، میں بات کر رہا تھا نا، سفیان نے اسے دیکھ کر ناراضگی سے بولا۔ اور میں نہیں چاہتا میری بیوی سے تم فری ہو، سمجھے؟ حنان نے بھی گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔ اوہ اچھا تو یہ بات ہے، مسٹر کروز پوزیسو ہو رہے ہیں۔ سفیان نے بھی ایک کندھا اس کے کندھے پر مارا۔ حنان نے غصے سے دیکھا تھا جس پر سفیان نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ ویسے تمہارے گھر میں سب سے اچھے ہیں، لیکن مجھے ایک بات کچھ گڑبڑ لگی ہے۔ حنان نے کار چلاتے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ ایک پولیس افسر تھا، کیسے اس کی نظر سے کوئی چیز بچ سکتی تھی؟ کون لگا؟ حنان جانتا تھا کون ہوگا، لیکن وہ ایک کنفرمیشن چاہتا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تمہاری اس پر نظر نہ پڑی ہو، سفیان نے بھی مزے سے کہا تو وہ پھر سنجیدہ ہوا تھا۔ نظر تو پڑی ہے لیکن ثبوت کوئی نہیں ہاتھ لگا۔ سفیان نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ وہ بھی لگ جائے گا، بس ذرا دھیان رکھنا، بات گھر کی ہے۔ ہوٹل بھی آ گیا۔ سفیان نے اپنا بیگ اٹھایا۔ ویسے ایک آخری بات یار، عزت میری بہنوں کی طرح اتنی سختی نہ کر یار، ایک ہی تو بہن ہے میری، سفیان نے بے چارگی سے کہا۔ لیکن اس کے ماشاءاللہ سے 2 بھائی ہیں، اس لیے تو راستہ ناپ۔ حنان نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا، پھر سامنے دیکھنے لگ گیا تھا۔ چل جا، تیری پرمیشن نہیں چاہیے مجھے، سفیان نے بھی اترا کر کہا تو حنان نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ وہ اپنا سامان لیتا مسکراتا چلا گیا۔ حنان نے دور تک اسے دیکھا تھا۔ باہر آسمان پر رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ گھر میں سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ عزت نے گھڑی میں وقت دیکھا جو رات کی 10 بجا رہی تھی۔ حنان ابھی تک سفیان کو چھوڑ کر واپس نہیں آیا تھا۔ اسے جلدی جلدی بیڈ کی چادر بدلی، کتابوں کو سیٹ کیا، تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ عزت نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے ہانی ہاتھ میں 2 کپ اٹھائے کے تھامنے چلی مسکراتی اندر آ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ ہانی نے وہیں کھڑے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، آ جاؤ۔ عزت نے بیڈ پر بیٹھتے اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، سوچا تمہارے لیے بھی بنا لوں، آج تو مہمان کی وجہ سے بہت تھک گئی ہوگی نا تم۔ ہانی نے نرمی سے کہتے کپ اس کی طرف بڑھایا تھا جسے عزت نے تھام کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ ہاں تھک تو گئی ہوں، ویسے چائے لانے کا شکریہ، میں سوچ رہی تھی کہ بنا لوں، عزت نے خوشی سے بتایا۔ چلو پھر پیو۔ عزت نے مسکراتے کپ اٹھایا تھا۔ ایک دوست لیا، ہانی نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔
وہاں بیٹھے اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا کہ حنان کے آ جانے کے ڈر سے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کل کے وقت میں چلی گئی جب رات کے اندھیرے میں وہ لاؤنج سے دبے پاؤں گزرتی باہر نکلی تھی۔ مین گیٹ سے نکلتے ایک دم کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ چیختی جب سامنے کھڑے سلمان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے کو چھپا آیا تھا۔ ہانی کے خاموش ہونے پر اس نے اپنا ماسک اتارا تھا۔ اس کی سانسیں تھمی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں تک آ جائے گا۔ لگتا ہے بھول گئی ہو مجھے، سلمان نے ایک شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجایا اسے دیکھا تھا۔ ہانی نے منہ پھیرا اور یہ حرکت سلمان کو غصہ دلا گئی تھی۔ اسے ایک دم ہانی کے چہرے کو دبوچا تھا۔ تم بھول رہی ہو، تمہیں مارنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا، جس کام کے لیے آئی ہو وہ کب ہوگا؟ 2 مہینے ہو گئے ہیں تمہیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہانی کو چھوڑا، وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ صرف میری دوست نہیں، ایس پی حنان کی بیوی ہے جو ہر وقت چیل جیسی مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ ہانی نے سنبھل کر اسے جواب دیا تھا، ورنہ کوئی بعید نہیں وہ مار بھی دے۔ مجھے کچھ بھی نہیں اسی ہفتے وہ لڑکی چاہیے، سمجھی؟ اگر نہیں تو سلمان نے گن نکال کر ہانی کے ماتھے پر رکھی جس پر اس کا سانس اٹک گیا تھا۔ اس نے حیرت سے گن کو اپنے ماتھے پر دیکھا تھا۔ نہیں کرو گن، اسے ہٹاؤ، وہ ڈر سے اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ 1 ہفتہ اگر تم اسے میرے تک نہ لائی تو جانتی ہو نا کیا ہوگا؟ ہانی نے زور زور سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ یہ پکڑو۔ اپنی پاکٹ سے ایک پیکٹ نکال کر سلمان نے اسے ہانی کی طرف بڑھایا۔ ہانی نے ایک پیکٹ کو کھول کے دیکھا تو وہ پاؤڈر تھا۔ یہ اس لڑکی کو دے دینا ہے، یہ 2 ڈوز دینی ہے جس سے اس کا دماغ سن ہو جائے گا، اور جب تک وہ میرے تک آئے گی اسے لاسٹ ڈوز دوں گا جس سے وہ مکمل طور پر اپنا آپ مجھے سونپ دے گی۔ اس کے ارادے جان کر ہانی کو کچھ پل کے لگا وہ عزت کے ساتھ غلط کر رہی ہے، لیکن صرف ایک پل، اگلے پل وہ پھر اپنے جان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ جاؤ، اور ابھی صرف 1 ہفتہ، سمجھی نا؟ سلمان نے پھر سختی سے کہا۔ ہانی نے سر ہاں میں ہلایا اور وہ ماسک لگاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہانی بھی ڈرتے ہوئے واپس گھر میں گئی تھی۔ وہ منظر چھٹ چکا تھا۔ اب وہ سامنے بیٹھی عزت کو دیکھ رہی تھی جو چائے کا کپ آدھے سے زیادہ پی چکی تھی۔ وہ اس ڈرگس کے لیے ایک ڈوز لائی تھی جسے عزت اپنے اندر انڈیل رہی تھی۔ کیا ہوا عزت؟ عزت نے ایک دم سے بیڈ کی چادر کو زور سے دبوچا تھا۔ اسے اپنے جسم میں عجیب قسم کا کرنٹ محسوس ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہانی پریشانی سے کھڑی ہوتی اس کی کمر سہلا رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، عزت نے اپنے ہاتھوں کو سہلاتے کہا تھا۔ تم تھک گئی ہو نا، اس لیے سو جاؤ۔ وہ اسے لٹاتے چادر ڈال چکی تھی۔ اسی کی کولنگ کو بڑھایا۔ عزت کا ماتھا پسینے سے بھیگنے لگ گیا تھا۔ ہانی کو ٹینشن ہونے لگی تھی اور حنان کا ڈر الگ سے لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اسے لٹا کر باہر نکلی تھی۔ عزت ایسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹ رہی تھی جب کچھ ہی دیر میں حنان گھر آیا اور عزت کو سوتا دیکھ کر خاموشی سے کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ عزت کو نیند میں بھی سکون نہیں مل رہا تھا، اس کے دماغ پر غنودگی سی چھا رہی تھی، وہ ہوش میں نہیں تھی۔ حنان کپڑے بدل کر باہر آیا، اے سی نے کمرے کو بہت ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ وقت دیتا عزت کے ساتھ لیٹ چکا تھا۔ اس نے اپنا رخ عزت کی طرف کیا تو ایک مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو چھوا تھا، پھر مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ اب سنجیدگی سے عزت کو دیکھ رہا تھا، وجہ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور آگے سے کچھ بال بھیگے ہو کر حنان نے اس کی ہتھیلی دیکھی، وہ بھی بھیگی ہوئی تھی۔ عزت، حنان نے چادر اس سے ہٹا کر اس کے ماتھے کو چھوا جو بالکل نارمل تھا۔ عزت، تم ٹھیک ہو؟ حنان کے سامنے آتی اس نے آنکھیں کھولی تھی، آنکھیں لال تھیں۔ پہلے تو اس نے حنان کو دیکھا، پھر ایک دم وہ حنان کے قریب تر ہوئی تھی۔ حنان نے اس کے بازو کو سہلایا، وہ بہت عجیب طریقے سے اس کے قریب ہو رہی تھی، کبھی حنان کے گلے میں بازو ڈالتی، کبھی اس کے چہرے کو چھونے لگتی۔ عزت جیسی شرمیلی لڑکی کا اس طرح قریب آنا حنان کو کھٹکا ضرور تھا، لیکن پھر وہ خاموشی سے اس کی کمر سہلاتا رہا۔ جب تک وہ نیند کی وادیوں میں نہ چلی گئی، وہ حنان کے گردن میں چہرہ چھپائے سو رہی تھی، لیکن اس کی حرکت نے حنان کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کو صبح دیکھنے کا سوچ کر وہ عزت کو سر کو تھوڑی ٹکا کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ہانی پریشانی میں ادھر سے ادھر چکر پہ چکر لگا رہی تھی۔ وہ عزت کو ڈرگس تو دے آئی تھی، اب اسے ڈر لگ رہا تھا حنان کا۔ وہ بہت سمارٹ ہے، اسے پتہ چل گیا ہوگا، ناخنوں کو دانتوں میں چباتے اسے سوچا تھا، اب جلد ہی مجھے عزت کو ان کے حوالے کرنا ہوگا تاکہ یہ ٹینشن ختم ہو۔ بس شیشے میں نظر آتے اپنے عکس سے اس نے کہا تھا، جب عزت چلی جائے گی تو حنان بھی اکیلا ہو جائے گا اور پھر میں اسے شادی کا کہوں گی، بس ایک عزت کاٹنا ہے، پھر سارے راستے کلیئر ہو جائیں گے میرے۔ اپنے عکس کو شیشے میں دیکھتے اس نے جیسے یاد دلایا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، آج موسم ابر آلود تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ عزت کی اپنے وقت پر آنکھیں کھلی تو خود کو حنان کے حصار میں دیکھا، اس کے گال تپ گئے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد ایسے باندھے لیٹا تھا جیسے عزت کہیں گر جائے گی۔ عزت نے اٹھنا چاہا تو حنان کی آنکھ کھل گئی تھی، اس نے عزت کو دیکھا جو شرم سے نظر جھکائی تھی۔ گڈ مارننگ لٹل چیری، حنان نے اس کے شرماتے چہرے کو دیکھ کر وش کیا تھا۔ گڈ مارننگ، عزت نے ایسے ہی نظر جھکائے کہا تھا۔ رات تو بہت پیار جتا رہی تھی، تب تو شرمائی نہیں، اب کیا ہوا؟ ہاتھ کی پوچھ سے عزت کے گال کو سہلاتے حنان نے چھیڑا تھا۔ میں نے کب؟ عزت نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا تھا، اس سے زیادہ حیرت سے تو حنان نے اسے دیکھا تھا۔ رات جب تم خود میرے پاس آئی تھی اور دور دور تک نہیں ہو رہی تھی۔ حنان نے اسے رات کو دیکھ کر حنان نے اسے رات کو وہ منظر یاد کروانا چاہا۔ میں خود آئی؟ عزت کے گال اور تپ گئے تھے۔ حنان نے اسے دیکھا تھا، جی آپ خود آئی تھی، اس نے گالوں کو سہلاتے وہ جانچ رہا تھا اسے۔ لیکن مجھے یاد نہیں آپ گھر کب آئے، میں تو سو گئی تھی نا۔ عزت نے دماغ پر زور ڈالا، تب بھی یاد نہ آیا۔ حنان نے اسے حیرت سے دیکھا،
وہ جاگ رہی تھی، پھر اسے کیسے یاد نہیں تھا؟ تم سو کیوں گئی تھی؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ حنان نے سوال کیا۔ وہ میں تھکی ہوئی تھی، پھر ہانی چائے لائی تو وہ پی کر سو گئی تھی۔ وہ اٹھا تھا، ایزا حیران ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ بھی اٹھ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ چائے تم نے بنائی تھی؟ حنان نے اسے دیکھ کر پھر پوچھا تھا۔ نہیں، ہانی نے، ایزا نے آرام سے جواب دیا، اور حنان کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ضرور کچھ کیا ہے اس نے۔ تم ہانی سے دور رہو گی، سمجھی؟ وہ انگلی اٹھائے ایزا کو کہہ رہا تھا، اور اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر اسے جلدی سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ جاؤ فریش ہو کے آ جاؤ۔ ایزا کو آرڈر ملا تھا، وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی تھی۔ پیچھے حنان نے بند دروازے کو دیکھ کر اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر نیچے گیا تھا، کچن میں گیا، وہاں بھی سفینہ بیگم آئی ہوئی تھی۔ ارے حنان، جلدی اٹھ گئے تھے، کچھ چاہیے کیا؟ حنان کو اندر دیکھ کر وہ ایک دم بولی تھی۔ رات کے برتن دھل گئے ہیں کیا؟ حنان نے کچن میں نظر دوڑاتے کہا، پھر نظر سنک میں رکھے 2 کپ پر گئی تھی۔ ابھی دھلنے ہیں، سفینہ نے جواب دیا، لیکن وہ پہلے ہی کپ اٹھا چکا تھا۔ دونوں کپ میں قطرہ قطرہ چائے تھی۔ ان کو دھونا مت، میں آتا ہوں، سفینہ کو کہتا وہ باہر بھاگا تھا۔ روم میں آیا، الماری سے ایک پلاسٹک کا پیکٹ لیا، نیچے آیا، چائے کے قطروں کو اس میں ڈالا تھا۔ سفینہ اس کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سفینہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، لیکن وہ کیونکہ وہ ایک جاسوس بن چکا تھا۔ آپ کی بہو کی حفاظت، وہ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ روم میں آیا تو ایزا کپڑے تبدیل کر کے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ حنان اسے دیکھ کر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ حنان واش روم سے اپنی یونیفارم پہن کر نکلا۔ واش روم کے دروازے پر ہی کھڑے اس نے اپنی آستینیں چھڑانی شروع کی اور ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ ایزا نیچے جا چکی تھی، بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا۔ اس وقت ایزا بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، منہ پر ہاتھ رکھے واش روم میں چلی گئی۔ حنان نے غور نہیں کیا تھا، لیکن جب اس کی آواز باہر آئی تو بنا کچھ سمجھے اس کے پیچھے ہی واش روم میں آیا، جہاں وہ بیسن میں جھکی الٹیاں کر رہی تھی۔ حنان پریشان سے اس کے پیچھے کھڑا ہو کے اس کے گرد حصار بناتا اس کی کمر کو سہلایا تھا۔ ایزا کی حالت بری ہو چکی تھی۔ حنان نے نل کا کھولا، ایزا نے کلی کرتے ایک دم نڈال سے ہوتے حنان کے بازو سے سر ٹکا گئی تھی۔ حنان، میرا پیٹ درد کر رہا ہے، وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ حنان سمجھ رہا تھا کہ کچھ تو اس کو دیا گیا ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے سر کو سہلایا تھا، اسے ہانی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ایزا کا چہرہ اپنی طرف کیا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ابھی ناشتہ کر لو، پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اوکے، نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اسے جلدی سے نام میں سر ہلاتے حنان کے سینے پر سر رکھا تھا۔ جب پیچھے ہی سفینہ اور شگفتہ بھی اسے آواز دیتی روم میں آئی تھی۔ ایزا بچے، کیا ہوا ہے؟ حنان اسے لیے واش روم سے باہر آیا۔ سفینہ نے پیار سے اس کے چہرے کو پکڑتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ممی، بس دل خراب ہوا تھا۔ ایزا نے اپنے کانپتے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے تھے۔ بھابھی، کہیں خوشخبری تو نہیں ہے؟ شگفتہ نے مسکراتے کہا۔ حنان، جو ایزا کا مرجھایا چہرہ دیکھ رہا تھا، ایک دم شگفتہ چچی کی دیکھ کر سفینہ نے بھی خوشگوار حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایزا گھبرا گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ دونوں سوچ رہی ہیں۔ حنان نے ایک دم ان کی خوشی پر پانی پھیرا تھا۔ تو ایزا کو ڈاکٹر کو دکھا لی، ہو سکتا ہے خوشخبری ہو۔ اس سفینہ کے دل میں امید سی جاگی تھی۔ حنان نے گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اچھا، دکھا لوں گا، ابھی چلے ناشتہ کرے۔ وہ ویسے ہی غصے اور پریشانی میں تھا، دونوں وہ دوسرا اس کا دماغ اور گھمانے آ گئی تھی۔ ہاں، جو تمہیں ناشتہ دے دوں۔ سفینہ ایزا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے لیے اپنے ساتھ نیچے گئی تھی۔ ان سب کے روم سے جاتے ہی حنان وہیں کھڑے کھڑے سفیان کو کال ملا رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ اپنی بات کاٹتے وہ کال کاٹ چکا تھا۔ دوسری طرف سفیان جو نیند میں تھا، اس نے آنکھیں چمکتے فون کو دیکھا اور حنان کی بات سنی۔ وہ یہ بندہ کسی دوسرے کو بولنے کا موقع ہی کیوں نہیں دیتا؟ اسے موبائل گھورتے سوچا، پھر دوبارہ لیٹ گیا۔ حنان کچن میں آیا تو وہاں اختر وہاب کے ساتھ ایزا بھی بیٹھی ناشتے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے پڑا تھا۔ سفینہ نے اسے دلیا بنا کر دیا جو کھانے کا اس کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ حنان نے افسوس سے اسے دیکھا، پھر اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ایزا کی کرسی کا رخ اپنی طرف کیا۔ ایزا ایک دم سے ڈر سی گئی تھی، اسے اپنے ساتھ باقیوں کو دیکھ کر بھی ہاتھ روک کر حنان کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کھانے میں چمچ گھمانے سے کھانے پیٹ میں نہیں جاتا۔ ایزا کو گھوٹے اور دلیے کا باؤل اٹھا چکا تھا۔ ایزا نے بے چارگی سے اسے دیکھا تھا، جو چمچ میں دلیا بھر کر اس کے سامنے کر چکا تھا۔ سب اپنا ناشتہ چھوڑ کر حنان کا یہ نیا روپ دیکھ رہے تھے، جس نے آج تک کبھی کسی کے ہاتھ سے کھانا نہ کھایا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بڑی نرمی اور گھورتی نظروں سے ایک ایک نوالا کھلا رہا تھا۔ اختر صاحب نے داد دیتی نظر سے اسے دیکھ کر اپنی بیگم کو دیکھا، جو خود وہ نہیں دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا وہ بدل گیا ہے، ابھی میں آرام آرام سے کھاؤں گی۔ وہ ایک نوالا کھاتے حنان کو دوسرا بناتا دیکھ بول رہی تھی، لیکن حنان کی ایک گھوری پر خاموش ہو گئی تھی، اور پھر حنان اسے پورا باؤل ختم کروا کر ہی اٹھا تھا۔ میں پولیس اسٹیشن میں کر لوں گا ناشتہ، اور اگر ذرا بھی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے کال کرنی ہے تم نے۔ اپنے سامنے رکھے ناشتے کو دیکھ کر اسے سفینہ کو کہا، اور پھر عزت سے مخاطب ہوا تھا تو وہ زور سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ وہ اپنی کیپ پہنتا باہر نکل چکا تھا۔ تم شوہر ہو، یہ کوئی ڈرگس ہی ہے؟ سفیان کے ہاتھ میں وہ پیکٹس ہے جس میں چائے کے قطرے تھے۔ ہاں، اب اس کا پتہ تو ٹیسٹ کے بعد ہی چلے گا یہ کس قسم کا ڈرگ ہے اور عزت کو کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے۔ حنان نے خلا میں دیکھا، سوچا تھا۔ سفیان نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ تو چلتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کروانے، اور عزت سے بھی ملنا ہے مجھے۔ سفیان ایک دم کھڑا ہوا تھا۔
کوئی تمہیں سے ملنے نہیں رہے، وہ ویسے ہی بیمار ہے۔ حنان نے گھورتے دیکھا جس پہ سفیان بیچارگی سے شکل لے کے رہ گیا تھا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے ٹیسٹ لے گئے اور سیمپل دیے۔ مجھے یہ رپورٹ جلدی چاہیے، اپنے ساتھ چلتے لیب انچارج سے حنان نے کہا۔ سفیان بھی ان دونوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ جی سر، کل آپ کو 1 بجے تک مل جائے گا، لیب انچارج نے مسکرا کر الوداع کیا تھا۔ حنان اور سفیان کار میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ دھوپ، ویسے میں پاکستان آرام کرنے آیا تھا، تم یہاں بھی مجھ سے کام کروا رہے ہو، سفیان نے تپتی دھوپ سے بچتے کار میں بیٹھے شکوہ کیا تھا۔ ایک سولجر کو کبھی آرام نہیں کرنا چاہیے، حنان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ پاکستان میں دھوپ بہت ہوتی ہے یار، کہیں میں کالا نہ ہو جاؤں، پھر تو کوئی مجھے لڑکی بھی نہیں دے گی، سفیان نے شرارت سے کہا تھا۔ دیکھتی تو اب بھی نہیں ہے، حنان نے پرسکون سے جواب دیا تھا، لیکن سفیان بلبلا گیا تھا۔ کل ہی ہوٹل میں 2 لڑکیاں مجھے دیکھنے کے چکر میں ٹکرائی تھی ایک دوسرے سے، سفیان نے کالر اٹھاتے بتایا جیسے وہ کوئی بہت فخر والی بات ہو۔ ہاں وہ دیکھ رہا ہوں، امریکہ والے نے اپنا بندر پاکستان کیوں بھیج دیا، حنان نے سراسر مذاق اڑاتا لیکن اتنے سنجیدہ چہرے سے کہ سفیان کو لگا وہ سچ بول رہا ہے، جس پر سفیان نے اسے گھورا۔ مجھے گھر لے کر چلو، مجھے عزت سے ملنا ہے، میری پیاری سی دوست بیمار ہے۔ سفیان نے اسے چھیڑنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا اور تیر نشانے پر لگا۔ حنان ایک دم غصے میں آیا تھا۔ تم اپنی زبان سنبھال لو، پیاری سمجھے، اسے پیاری کہنے کا حق صرف میرا ہے۔ حنان نے ماتھے پر بے شمار بل ڈالے۔ سفیان کو مزہ آیا تھا کہ وہ مجھے بھی پیاری لگتی ہے تو میں بھی کہوں گا، سفیان نے مسکراتے کہا تھا۔ مجھے چلتی گاڑی سے دھکا دینا آتا ہے اور یہاں کی روڈ تمہاری امریکہ کی طرح خالی نہیں ہوتی، یہ نہ ہو کہ میں دھکا دوں پیچھے سے ٹرک کے نیچے آ جاؤ۔ حنان کی بات پر سفیان کی ساری مستی ہوا ہوئی، وہ ایسا کر بھی سکتا تھا۔ اس کے چپ ہونے پر حنان نے اسے دیکھا تھا جو حنان کو ہی گھورا تھا۔ حنان مسکرا گیا تھا۔ ہنی صبح سے ہی حنان سے بچتی پھر رہی تھی۔ جب وہ ناشتے کے لیے گئی تب اسے پتہ چلا کہ عزت کی طبیعت خراب ہے اور حنان گھر پہ ہے ہی نہیں، اور یہ موقع اچھا لگا عزت سے بات کرنے کا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ عزت کے روم میں آئی جہاں وہ آرام سے لیٹی موبائل چلا رہی تھی۔ ہانی نے دروازہ نوک کیا، عزت نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ہانی تم آؤ نا، وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ میں تمہاری طبیعت کو پوچھنے آئی تھی، مامی بتا رہی تھی کہ وامٹنگ ہو رہی ہے۔ ہانی اس کے ساتھ ہی بیٹھ چکی تھی، شاید وہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی، وہ سب ایسے ہی پریشان ہو گئے تھے، عزت نے مسکرا کر کہا تھا۔ تو ہانی کی سانس میں سانس آئی، اس نے چائے والی بات کو نہیں سمجھا، لیکن وہ یہ نہ سوچ سکی تھی کہ عزت بیوقوف تھی لیکن حنان نہیں۔ اچھا، ہانی مسکرائی تھی، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ ہانی ابھی کچھ بولتی ہے، حنان کی آواز پر ہانی ایک دم اچھلی تھی۔ میں کتنی بار کہوں میری بیوی سے دور رہا کرو اور آئندہ میرے کمرے میں نظر مت آنا، نکلو یہاں سے، حنان شدید غصے میں اسے بول رہا تھا۔ اس کے غصے بھرے چہرے کو دیکھ کر عزت بھی خوفزدہ ہوئی تھی۔ سفیان نے گھورتی نظر ہانی پر ڈالی تھی، اسے بھی اس پر غصہ آیا تھا۔ وہ میری دوست ہے اس لیے میں آئی، تو تم ایسا غصہ کرو جیسے میں اسے مارنے آئی ہوں۔ وہ گھبراہٹ میں الٹا بول چکی تھی لیکن اب اس منہ سے نکلی بات واپس نہیں جا سکتی تھی۔ حنان پراسرار سے مسکرایا تھا۔ ہانی نے تھوک نگل کر اسے دیکھا، پھر باہر کی طرف جلدی جلدی قدم اٹھائے تھے۔ تم مجھ سے مار کھاؤ گی، پھر ہی عقل ٹھکانے آئے گی تمہاری۔ وہ غصے میں جلتا عزت کے پاس گیا تھا۔ وہ صرف میرا حال پوچھنے آئی تھی، آپ کو تو بس موقع چاہیے بھڑکنے کا۔ عزت نے خفگی سے اسے دیکھا اور سفیان کی طرف متوجہ ہوئی۔ سیفی تم آؤ اندر، وہ اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے مسکرا کر سفیان کو بلانے پر حنان نے گھورا تھا اور سفیان بھی مسکراتا اس کے پاس آیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے لگے تھے اور حنان سامنے صوفے پر بیٹھا اس کا دوستانہ لہجہ دیکھ کر کڑ رہا تھا۔ اسے سفیان اپنا سب سے بڑا رقیب لگا تھا۔ دھیان اس سے ہٹ کر ہانی کی طرف گیا۔ وہ کیا کرنا چاہتی تھی حنان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ عزت کو کیوں نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے یا معاملہ کچھ اور تھا؟ حنان سوچ کر رہ گیا۔ وہ عزت کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہانی سے دور کر رہا تھا جو عزت کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار اسے اپنا دوست مان رہی تھی جو کہ دوست کہنے کے لائق تک نہیں تھی۔ میں اور عزت کچھ دن کے لیے گھومنے جا رہے ہیں۔ رات کے کھانے پر حنان نے سب کو اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ گھر والوں کے ساتھ عزت نے بھی حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ ہانی جو اپنے پلان کو ترتیب دے رہی تھی، حنان کے اچانک اعلان پر وہ بھی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، جانا چاہیے، لیکن جا کہاں رہے ہو؟ آخر صاحب کو اس کا پلان اچھا لگا تھا۔ زیادہ دور نہیں، میرے پاس 2 آپشنز ہیں جو عزت کو بہتر لگے۔ حنان نے نظر اٹھا کر عزت کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حنان نے اس کے دیکھنے پر آنکھ ماری، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ کب جا رہے ہو؟ اگلے سال سفینے کی طرف سے آیا۔ پرسوں، حنان نے بنا کسی کو دیکھے کھانا کھاتے بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانی کے کان اسی کی طرف تھے۔ ہانی نے اس کی بات پر پریشانی سے کھانا چھوڑ دیا جسے حنان نے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ صرف ایک بات ہے، صرف 1 دن ہے میرے پاس، وہ سوچ کے رہ گئی تھی۔ اس کے بعد سب نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ عزت تو پرجوش تھی، حنان اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ممی آپ نے بلایا؟ عزت کچن میں آئی۔ سفینہ بیگم پہلے ہی چولہے پر قہوہ بنا رہی تھی۔ عزت کے پوچھنے پر سر ہاں میں ہلایا۔ یہ میں دے رہی ہوں قہوہ، یہ پیو، جو پیٹ میں درد ہے ختم ہو جائے گا۔ عزت کے پیٹ درد کو دیکھتے سفینہ بیگم نے اس کے قہوہ بنا کر دیا جس پر عزت نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ قہوہ چھان کر کب عزت کو پکڑا گیا۔ عزت نے قہوے کا رنگ دیکھا جو ہلکا ہلکا سا تھا، پھر سفینہ بیگم کو دیکھا، پھر زبردستی سے مسکرائی تھی۔ میرے سامنے پیو۔
اس کی مسکراہٹ سے سفینہ بیگم اندازہ لگا چکی تھی کہ کچھ خاص پسند نہیں آیا اور وہ دوا کب کس کو پسند آتی ہے۔ میں کمرے میں ٹھنڈا کر کے پیوں گی نا، عزت نے بہانہ بنانا چاہا۔ بیٹھو ادھر میرے سامنے پیو پھر کمرے میں جانا۔ سفینہ بھی بضد تھی، عزت کو بیٹھنا ہی پڑا، وہ دونوں کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ عزت نے 2-3 سپ لیا، وہ بہت کڑوا تھا۔ کیا ڈالا ہے آپ نے اس میں؟ عزت نے بڑا برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ سفینہ بیگم مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تم بس پیو اسے۔ عزت نے برا سا منہ بنا کر 4-5 گھونٹ اس کڑوے قہوے کو گلے سے نیچے اتارا، تب جا کر سفینہ بیگم نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ وہ ٹیڑھے منہ بنا کر روم میں آئی۔ حنان کال میں مصروف تھا۔ عزت کے بگڑے موڈ کو دیکھ کر کافی کال بند کر لی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ نظر موبائل پر رکھتے عزت سے پوچھا تھا۔ مجھے چاکلیٹ لا کے دیں۔ کیا؟ اس کی فرمائش پر حنان نے موبائل سے نظر ہٹاتے اسے دیکھا تھا، جو ناراض سی لگ رہی تھی۔ ناراض کیوں ہو؟ حنان اب مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ ممی نے مجھے کڑوا قہوہ پلایا ہے، اب ممی کا بیٹا جو مجھے میٹھی چاکلیٹ کھلائے گا، بس بات ختم۔ اس نے ناراضگی سے ہاتھ باندھتے کہتی حنان کو بہت کیوٹ لگی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ اس کی طرف آیا تھا۔ عزت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حنان ایک دم جھکا تھا۔ عزت گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ میں اپنے طریقے سے منہ میٹھا کروا دیتا ہوں۔ عزت نے اس کا فوکس اپنے ہونٹوں پر دے کر ایک دم نظر چرائی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ گالوں سے کان تک لال ہو گئی تھی۔ حنان نے محبت سے اپنی شرمیلی بیوی کو دیکھا، جو شرماہٹ پر ہی تو فدا تھا، ورنہ بے باک لڑکیاں تو ایسے ہی ہر کسی کے ارد گرد گھومتی رہتی تھیں۔ شور سے زندگی میں سکون سے عشق ہو تو میرا، اس کے کان کے قریب وہ بولتا، ایسے کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ نظر اٹھا کر اس نے حنان کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ حنان نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ اس کا اظہار دلکش تھا اور عزت کو اس کا اظہار کرنا بہت پسند تھا۔ کبھی کبھی کرتا تھا، لیکن کیا کمال کرتا تھا۔ حنان نے اس کے برابر جگہ بنا کر اسے اپنے دل سے قریب کیا تھا۔ کہاں کی کرواہٹ اور کہاں کی ناراضگی سب دور چلا گیا تھا حنان کے قریب آتے ہی۔ حنان ہم اتنے اچانک کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے مجھے پہلے بتایا ہی نہیں، عزت نے بند آنکھوں سے پوچھا تھا۔ بس تمہارے ساتھ کچھ پل گزارنا چاہتا ہوں، اس کے بالوں پر لب رکھتے بتایا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ پرجوش سے پوچھ رہی تھی۔ کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ وہ اسی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ایک ایسی جگہ جو پرسکون سی ہو، جہاں کھلا آسمان ہو، جہاں رات میں بہت سارے تارے چمکتے نظر آئیں اور اس ستارے بھرے آسمان کے نیچے ہم بیٹھے اس آسمان کو دیکھیں جیسے کسی خیالی دنیا میں تھی۔ حنان نے اسے گھورا۔ میں تمہیں ستارے گنوانے کے لیے نہیں لے کے جا رہا، بلکہ ممی کی صبح والی خواہش پوری کروانے کے لے کے جا رہا ہوں۔ اس کے لہجہ شرارتی سا تھا۔ عزت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون سی خواہش؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوشخبری کی خواہش۔ اب ہمیں 2 سے 3 یا 4 ہو جانا چاہیے، کیا کہتی ہو تم؟ اس کے لال پڑتے چہرے کو دیکھ کر اور چھیڑا تھا۔ عزت نے خفگی سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر مارا۔ تمہیں تو غصہ بھی اتنا پیار کرے کہ دل کرتا ہے ہر وقت تنگ کرتا رہوں۔ حنان نے مسکرا کر کہا۔ عزت نے بے چارگی سے اسے دیکھا، جس پر وہ مسکراتے اس کو ماتھا چوم کر اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے سنگ خوش تھے، اس بات سے انجان کل ایک مشکل دن ان کے انتظار میں تھا۔ وہ ایک پوسیدہ سے کمرے میں، جہاں چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہلکی ہلکی روشنی میں ایک شخص کرسی پر بیٹھا، 3-4 لوگ اس کے دائیں بائیں کھڑے اس کے نئے حکم کے انتظار میں تھے۔ حرکت کرتی کرسی کو روک کر اسے سامنے والی رکھی تصویر اٹھائی تھی۔ ایس پی حنان۔ تصویر میں موجود حنان کو دیکھ کر اس نے بھویں اچکائی تھی۔ جی باس، سہراب کے بھائی نے جو سپاری دی تھی سہراب کو مارنے کی، وہی یہ ایس پی بھی تھا، اور اس نے ریمبو کو پکڑ لیا تھا۔ آپ کا لیفٹ ہینڈ اب اس کے قبضے میں ہے۔ ساتھ کھڑے شخص نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ اسے تو ہم نکلوا لیں گے، لیکن یہ بہت ٹانگ اڑاتا ہے ہمارے کام میں۔ اس کو کچھ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ خطرہ بن سکتا ہے۔ حنان کی تصویر پر انگلی پھیرتا وہ سیدھا ہوا تھا۔ روشنی میں اس کا چہرہ صاف واضح تھا۔ گہرے گندمی رنگ پر داڑھی اور بڑی مونچھوں سے سجا چہرہ اپنے کارناموں کی طرح بے رونق سا تھا۔ حکم کرے باس، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دائیں طرف کھڑے شخص نے پوچھا تھا۔ پہلے ریمبو کو نکلواؤ جیل سے، اور اس سے پہلے سلمان کو بلواؤ اور اسے پوچھو وہ لڑکی کہاں ہے جسے اس بار دبئی بھیجنا ہے۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس نے حکم دیا تھا تو وہ سر ہلاتے چلے جاتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ دوبارہ حنان کی تصویر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ راجہ کراچی کا نام گرامی گونڈا، جو قتل کی سپاری، منشیات کاروبار جیسے کیس میں کتنی بار اندر گیا تھا، لیکن جیل میں 1 دن سے زیادہ وہ رہا نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ کافی پاورفل ہے اور جو پولیس کو بھی اپنی جیب میں گرم کرنے کا دم رکھتا ہے، لیکن اس بار اس کا سامنا ایک مرد سے ہونا تھا جو اس کے پیسے سے دبنے والا نہیں تھا۔ حنان کے پاس بھی اس کے کافی بار کیس آیا تھا، لیکن وہ اس کیس میں پڑا نہیں تھا۔ کمشنر صاحب نے پڑھنے ہی نہیں دیا تھا۔ میں کر تو رہی ہوں، تم نہیں جانتے حنان بہت سمارٹ ہے۔ ہانی یہاں سے وہ ٹہلتے کال پر سلمان کے ساتھ کھپ رہی تھی۔ اوکے، میں کل ہی کرتی ہوں، بس اب جب میں کال کروں تم نے فوراً آنا ہے۔ وہ جیسے تھک کر بولی تھی۔ آ جاؤں گا، اب مجھے وہ لڑکی چاہیے سمپل، اور کل ہی اگر وہ میرا ہاتھ لگنے سے پہلے کہیں گئی تو سمجھنا تمہاری موت پکی۔ حنان کی بات پر ہانی نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ کال کٹ کی تھی، لیکن وہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ اب کچھ بھی کر کے اسے کل سلمان تک عزت کو پہنچانا تھا۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا اور عزت کے
صبح کا سورج نکل چکا تھا۔ ایزا کے اٹھنے سے پہلے ہی حنان پولیس اسٹیشن کی نکل گیا تھا۔ آج اسے رپورٹ لینے بھی جانا تھا۔ ایزا جب اٹھی تو سائڈ ٹیبل پر لیمو پانی پڑا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ ضرور ممی نے یا حنان نے رکھا ہوگا۔ وہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر اس نے گلاس اٹھا لیا تھا۔ اس لیمو پانی کو پینے کے بعد وہ نیچے آئی۔ اختر صاحب ناشتہ کر کے جا رہے تھے، باقی سب بھی تقریباً چلے گئے تھے۔ ایزا کچن میں چلی گئی تھی۔ آج میڈ کافی وقت بعد آئی تھی۔ شگفتہ بیگم اس سے صفائی کروا رہی تھی۔ دوپہر ہونے والی تھی۔ ایزا اٹھ گئی۔ ناشتہ کرنا ہے؟ شگفتہ نے اسے پیار سے دیکھ کر پوچھا۔ جی میں بنا لیتی ہوں۔ وہ چولہے کی طرف بڑھی لیکن شگفتہ کی بات پر رک گئی تھی۔ تم بیٹھو میں بناتی ہوں۔ شگفتہ اسے پیار کرتے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی تھی۔ ایزا بیٹھ گئی تھی۔ اسے اچانک چکر آنا شروع ہو گئے تھے۔ ممی کہاں ہیں اور باقی سب؟ گھر میں خاموشی سے محسوس کرتے اس نے پوچھا تھا۔ بھابھی کے کزن کی طبیعت خراب تھی، وہ وہاں پوچھنے گئی ہیں، اور الماس کالج گئی ہے۔ ماریہ اپنی امی کے گھر گئی ہے، ہانی اوپر اور باقی اپنے کاموں پر۔ شگفتہ نے سب کی صورتحال بتائی۔ ایزا کو دلیا بنا کر دیا جسے اس نے بڑی بے دلی سے کھایا۔ جب وہ ناشتہ کر رہی تھی تب یہ ہانی بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت تمہاری ایزا؟ ایزا نے کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی وہ بول رہی تھی کہ جب اس کا سر بہت زور سے چکر آیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے جو کھایا وہ بھی نکال دیا۔ شگفتہ اور ہانی ایک دم پریشانی سے اس کی طرف بڑھے۔ شگفتہ اس کے کمر سے ہلاتی، ہانی اس کے لیے پانی لائی۔ ایزا کی آنتیں تک کھینچ گئی تھی۔ وہ بیٹھی رونے لگ گئی تھی۔ ہانی نے اسے پانی دیا لیکن اس کی حالت دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کاش سلمان میری زندگی میں نہ آتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ ایزا کو پانی دیتا دیکھ کر ہانی نے سوچا وہ کر بھی کہہ سکتی تھی، میرا پیٹ۔ ایزا ایک دم پیٹ کو پکڑے کہرانے لگی تھی۔ شگفتہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اللہ اب میں کیا کروں؟ سب ہی باہر حنان کو کال کرتی ہوں۔ صبر کرو بچے، میں بلاتی ہوں حنان کو۔ شگفتہ اسے حوصلہ دیتی اپنا موبائل لینے بھاگی تھی۔ ایزا وہیں دوہری ہو رہی تھی۔ پیٹ پکڑے اسے لیمو پانی میں ہانی نے اسے ڈرگز کی کم مقدار ڈالی تھی جس سے صرف ایزا کی طبیعت خراب ہو۔ ہانی، ایزا نے تڑپتے ہانی کو پکارا۔ ہانی نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کچھ نہیں ہوتا ایزا، برداشت کر لو، ہانی نے تسلی دی تھی۔ وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ شگفتہ موبائل لیا واپس آئی۔ ایزا کو دیکھا جس کا ماتھا پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی چچی، میرا پیٹ بہت درد کر رہا ہے۔ ایزا کی آواز پر وہ درد صاف جھلک رہا تھا۔ چچی میں اسے ہاسپٹل لے جاتی ہوں، ہانی نے وہ کہہ دیا تھا جس کے لیے اسے یہ سب کیا تھا۔ تم کیسے لے جاؤ گی؟ شگفتہ نے پریشانی میں پوچھا تھا۔ پتہ نہیں حنان کو آنے میں کتنا وقت لگے گا، اس کی حالت دیکھیں، اور گھر کوئی ہے بھی نہیں، میں لے جاتی ہوں۔ آپ حنان کو وہیں بھیج دیں۔ اس نے ایزا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ شگفتہ نے ایزا کی حالت دیکھ کر اسے اجازت دے دی تھی۔ ہانی اسے سہارا دے کر باہر نکلی تھی۔ جس دن کا اسے انتظار تھا وہ ہانی نے کر لیا تھا۔ رکشے میں بیٹھتے اسے سلمان کو کال کی تھی۔ ایزا نڈال سی ہانی کے کندھے سے لگی تھی۔ ایس پی صاحب آپ کا شک صحیح تھا، یہ ڈرگس ہی ہیں۔ لیب ڈاکٹر رپورٹ حنان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ رپورٹس مکمل پڑھ چکا تھا۔ حنان نے ایک نظر سفیان کو دیکھا تھا۔ کس طرح کا ڈرگس ہے؟ جان کو کتنا خطرہ ہے اس سے؟ حنان نے پریشان سر سے پوچھا تھا۔ ایزا کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے بار بار گھوم رہا تھا۔ یہ ڈرگس کسی کی جان لینے کے لیے نہیں ہے، ڈرگس ڈاکٹر نے ان کے ڈر کو ختم کیا تھا۔ تو کس مقصد کے لیے؟ یہ حنان رپورٹس بند کرتا اب ڈاکٹر کو سننا چاہتا تھا۔ دیکھیں ویسے مجھے اس کے متعلق اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن جانتا ہوں میں یہ ایک ایسا ڈرگس ہے جس سے کسی میں انسانی ملاپ کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ حنان نے ایک دم سفیان کو دیکھا تھا۔ وہ خود ڈاکٹر کی بات پر پریشان ہوا تھا۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے اچھے الفاظ میں اسے سمجھا رہا تھا۔ حنان سن دماغ کے ساتھ ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا۔ ایزا کی حرکتیں یاد آتے وہ ایک دم اٹھا تھا۔ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ؟ ٹیبل پر ہاتھ رکھے وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دماغ پر زور ڈالتے کہا، بندہ دماغی مریض بھی بن سکتا ہے لیکن اگر وقت پہ اس کی طلب پوری نہ ہو، اور اگر یہ زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ حنان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہانی دانت پیس کر اسے ہانی کو پکارا تھا۔ شکریہ ڈاکٹر۔ زبردستی سے مسکرا کر وہ فوراً سے باہر نکل گیا تھا۔ سفیان بھی اس کے پیچھے نکلا۔ یار وہ لڑکی اتنا گر سکتی ہے میں نے سوچا نہیں تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ سفیان اس کے قدم سے قدم ملاتا بول رہا تھا اور اس کے ماتھے پر بے شمار بل تھے۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ آگ بگولا ہوتا ہے باہر نکلا، کار میں بیٹھا، اس نے موبائل نکالا جس پر چچی کی 17 مس کالز تھی۔ موبائل سائلنٹ تھا جس کی وجہ سے اس کے کال کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شٹ! ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا، اسے دوسرے سے چچی کو کال ملائی۔ سفیان اس کی طرف متوجہ تھا، اسے بھی ایزا کی فکر ہو رہی تھی۔ السلام علیکم چاچی، آپ نے کال کی تھی؟ ایزا ٹھیک ہے؟ کال اٹھاتے ہی وہ بول پڑا تھا۔ نہیں بیٹا، ایزا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بیچاری پیٹ ڈر سے نڈھال ہو رہی تھی، چچی نے پریشانی سے کہا۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ حنان نے پوچھا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس اس کے دل کو نہ جانے کیوں ڈرا رہا تھا۔ وہ ہانی کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہے، گھر میں کوئی تھا نہیں تو ہانی کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حنان نے موبائل پر گرفت سخت کے لہجے میں انتہا کی سختی آ گئی تھی۔
ڈیم اٹ، ہانی کے ساتھ کیوں بھیجا ہے آپ نے؟ ہسپتال کون سے گئے ہیں؟ وہ غصے میں پوچھ رہا تھا۔ سامنے سے چچی کے پتہ نہیں کہ جواب نے اس کے غصے کو اور ہوا دی تھی۔ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ ڈر سے اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ عزت کہاں ہے؟ سفیان نے اس کی حالت دیکھ کر پوچھا تھا۔ لے گئی جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ، اس کا حساب تو دینا پڑے گا تمہیں ہانیہ شیخ۔ میری بیوی پر نظر رکھی تم نے، چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اس کی چال سمجھ چکا تھا۔ موبائل سفیان کی طرف بڑھایا۔ ہانیہ کا نمبر ٹریس کرو۔ کار چلاتے وہ سفیان کو حکم دے رہا تھا اور سفیان کا خود خون کھولنے لگ گیا تھا۔ عزت اسے بھی بہت عزیز تھی۔ کال ٹریس ہو گئی۔ سفیان کے ایک دم بتانے سے حنان مسکرایا تھا۔ بیوقوف لڑکی، وہ کھلاڑی نہیں اناڑی نکلی تھی، زیر لب کہتا وہ اپنی کار کو بھگا لے گیا تھا۔ اسے جلد سے جلد عزت تک پہنچنا تھا۔ عزت پر غنودگی طاری ہو چکی تھی۔ ہانی اسے لیے سلمان کو بتائے کر ایڈریس پر آ گئی تھی۔ یہ کوئی پرانا سا ہوٹل تھا یا گھر وہ سمجھ نہ سکی۔ سلمان اسے روم میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہانی کا دل ڈر سے کانپ ہی رہا تھا اور ایک نظر بیڈ پر لیٹی عزت کو دیکھا اسے افسوس سا ہوا۔ سوری عزت، تم بہت اچھی ہو لیکن جان ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ اس نے افسوس سے خود کو دیکھا تھا۔ تبھی سلمان اندر آیا۔ اسے دیکھ کر ہانی کو گھن آئی تھی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ سلمان چلتا بیڈ کے پاس آیا۔ ایک نظر عزت کو دیکھا جو صبح والے سفید سوٹ میں تھی۔ بال کی چٹیوں میں سے کچھ بال نکالے چہرے پر آ گئے تھے۔ چہرے پر زردی چھائی تھی۔ تم نے اسے اوور ڈوز دی تھی؟ سلمان نے سائڈ ڈور کھولتے ہوئے پوچھتا۔ ہاں دی تھی، لیکن تم اب نہ دینا، وہ پہلے ہی اس کی وجہ سے کافی بیمار لگ رہی تھی۔ ہانی نے ایک دم اسے انجیکشن بھرتے دیکھا تھا۔ مجھے مت سکھاؤ۔ سلمان نے غصے سے اسے دیکھا۔ انجیکشن بھرا تھا۔ ہانی نے پریشانی سے ہاتھوں کو مسلا تھا۔ وہ بار بار دیکھ رہی تھی لیکن جیسے اس جگہ کوئی اور تھا ہی نہیں۔ سلمان نے انجیکشن عزت کے ہاتھ میں ڈالا اور اس نشے کو اس کے جسم میں اتارا۔ انجیکشن لگتے عزت ایک دم جھٹکے سے اچھلی تھی۔ مجھے مت سکھاؤ۔ سلمان نے غصے میں اسے دیکھا۔ انجیکشن بھرا تھا۔ ہانی نے پریشانی سے ہاتھ کو مسلا۔ وہ بار بار باہر دیکھ رہی تھی لیکن جیسے اسے اس جگہ کوئی اور تھا ہی نہیں۔ سلمان نے انجیکشن عزت کے ہاتھ میں ڈالا اور اس نشے کو اس کے جسم میں اتارا تھا۔ انجیکشن لگتے عزت ایک دم جھٹکے سے اچھلی تھی۔ ہانی نے ڈر کر دل پر ہاتھ رکھا۔ اب میں نے اسے تمہیں دے دیا، اب میں جاتی ہوں۔ ہانی نے ڈرتے کہتے باہر نکلنا چاہا۔ وہ اب عزت کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے نکلنا چاہا جب سلمان نے اسے پکڑا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے اسے سلمان کو دیکھا تھا۔ پیچھے ہو جاؤ، جو تم نے کہا وہ کر دیا، اب مجھے چھوڑ دو۔ ہانی خود کو چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ تم جا کے کیا کرو گی؟ اس کے شوہر نے تمہیں ویسے ہی جان سے مار دینا ہے۔ ماں باپ تمہیں قبول کریں گے نہیں۔ ویسے ہی اس دھرتی پر بوجھ ہو تو کیوں نہ تمہاری بھی زندگی سیٹ کر دو دبئی بھیج کے۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے وہ پوچھ رہا تھا۔ ہانی نے ڈر کر اسے دیکھا۔ آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھیں۔ نہیں، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم جانے دو گے۔ ہانی نے آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر سلمان نے کہکا لگایا۔ تم میری ہی باتوں کا اتنی جلدی یقین کر لیتی ہو یا سب کا؟ سلمان کی بات پر اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ یہ کیوں سوچ نہ سیکھی کہ جو ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تمہاری وجہ سے مجھے اس بار ڈبل کمیشن ملے گا۔ اس نے ایک نظر عزت کو دے کر کہا تھا۔ وہ اسے دوسری بار بیوقوف بنا چکا تھا۔ چہرے پر مکروہ ہنسی تھی۔ سلمان نے اسے پکڑ کر بیڈ پر دھکیلا تھا اور خود دروازہ بند کر کے باہر نکلا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، کھولو، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ ہانی نے اٹھ کر دروازہ پیٹ ڈالا لیکن وہ عزت کے ساتھ خود بھی اس گڑھے میں گر چکی تھی۔ نہیں سر، میں نے اسے ڈرگس دے دی ہے، کچھ ہی منٹ میں ڈرگس اثر دکھانے لگے گا، کل تک اسے میں آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ ابھی اسے اپنی مٹھی میں تو کر لوں۔ وہ خباثت سے مسکراتا راجا کو کال پر اپنے پلین سے آگاہ کر رہا تھا۔ کال بند کرتے دوبارہ روم میں آیا۔ ہانی وہیں دروازے سے لگ کے بیٹھی تھی۔ اس کے دروازہ کھولنے پر اٹھی۔ اس کے ساتھ دو اور آدمی تھے۔ اسے پکڑو۔ اپنے آدمی کو ہانی کو پکڑنے کا کہا، جس پر ان نے ہانی کے دونوں بازو پکڑے اور وہ خود عزت کی طرف بڑھا جو نیند میں بے چین سی ہو رہی تھی۔ چھوڑے اسے، میں کہتی ہوں، چھوڑ دو اسے۔ ہانی خود کو چھڑواتی عزت کو بچانا چاہ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا وہ اپنے فائدے کے لیے کتنا بڑا نقصان کر چکی تھی۔ عزت کا، جس نے ہمیشہ اسے دوست کی طرح ساتھ دیا تھا۔ سلمان نے اسے اگنور کرتے عزت کو گود میں اٹھایا۔ حنان کو پتہ نہ چلا کہ تم نے اس کی بیوی کو ہاتھ لگایا، وہ تمہارا ہاتھ نکال لے گا۔ ہانی نے اسے دھمکی دی تھی۔ وہ عزت کو لے کر باہر جاتے جاتے رکا تھا۔ بتائے گا کون؟ ہانی کی حالت پر ہنستا وہ باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے ان آدمیوں نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود بھی کمرے کو لاک کرتے باہر نکل گئے تھے۔ ہانی نے اس کے جاتے ہی چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہار نہیں ماننا چاہ رہی تھی۔ لیے یہی جگہ ہے۔ حنان نے ایک دم بریک پر پاؤں رکھا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ حنان اور سفیان دونوں نے اپنی اپنی سائڈ سے باہر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ دور دور تک جنگل پھیلا تھا۔ ایک سائڈ ہائی وے تھا اور دوسری سائڈ جنگل۔ یہاں کہاں؟ حنان نے سفیان کو دیکھ پوچھا تھا۔ انہیں تو وہاں کوئی ہوٹل نظر نہیں دیکھا، جبکہ میپ میں ہوٹل آ رہا تھا۔ یہیں کہیں ہوگا، ڈھونڈتے ہیں۔ سفیان نے دیکھا اور دونوں کار سے نکل آئے۔ ہائی وے پر کار ٹرک آ جا رہے تھے۔ وہ دونوں پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر دیکھتے رہتے۔ حنان اپنا سر تھامے وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ میری بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا اللہ، اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اسے دیکھ کر میں مر جاؤں گا۔ اسے ٹوٹنے مت دینا اللہ۔ وہ وہی آسمان کو دیکھا، اللہ سے التجا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بات نے اسے ڈرا دیا تھا۔
حنان، سفیان نے ایک جگہ کھڑے ہوتے حنان کو پکارا۔ حنان جلدی سے اس کی طرف بھاگا تھا۔ وہ دیکھ جھاڑیوں سے ہوتے ایک کھنڈر نما ہوٹل اسے نظر آیا۔ حنان نے بنا کچھ کہے اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ ایک امید اسے دیکھی تھی اور وہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے ہوٹل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز چل رہی تھی۔ وہ ہوٹل میں داخل ہوئے، سامنے ایک ڈیسک تھا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ سائڈ سے بند سیڑھیاں جا رہی تھی۔ حنان اور سفیان اوپر کی طرف بڑھے تھے۔ وہ تقریباً 10 سیڑھیاں تھیں جنہیں چڑھتے ایک ہال آیا تھا جہاں 4 کمرے لائن سے تھے۔ ڈیم اٹ! حنان نے غصے میں ہاتھ دیوار پر مارا۔ کھولو اسے! ایک دروازے سے تھکی تھکی سی آواز آئی۔ سفیان اور حنان دونوں متوجہ ہوئے تھے اور یہ آواز وہ پہچانتا تھا۔ ہانی کی آواز نے حنان کے غصے کو ہوا دی تھی۔ وہ ایک دم اس روم کی طرف بڑھا جیسے ہانی کو زندہ زمین میں دفن کر دے گا۔ باہر سے کنڈی لگی تھی۔ اسے دروازہ کھولا اور سامنے ہی ہانی کو دیکھ کر وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا۔ ہانی اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی لیکن اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ ڈر بھی گئی تھی۔ حنان کی گرفت ہانی کی گردن پر سخت ہوئی تھی۔ عزا کہاں ہے؟ اپنی خوفناک نظروں سے ہانی کو دیکھ کر پوچھا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ ہانی کی سانس رکنے لگی تھی۔ اس نے حنان کے ہاتھ پر زور زور سے مارنا شروع کیا تھا۔ حنان، اسے بولنے تو دو! سفیان نے اس کی حالت پر رحم کھاتے حنان کو پیچھے کرنا چاہا جو آج ہانی کو مار دینا چاہتا تھا۔ عزا کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے عزا؟ اپنی گرفت اس کی گردن پر ہلکی کرتے اسے سختی سے پوچھا۔ ہانی کھانسنے لگی تھی۔ یہ ڈرامے بند کرو اور عزا کا بتاؤ کہاں ہے عزا؟ اب کہ اس نے ہانی کی بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا اس کا صبر آزما رہی تھی۔ وہ لے گئے اسے سلمان، اسے لے گئے اسے بچاؤ حنان، وہ اس کے ساتھ تھی۔ ہانی نے کھانس کے درمیان بولا۔ حنان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ اس کی کمر دیوار میں لگی تھی۔ عزا ہوش میں نہیں ہے، گلا پکڑتے اس نے کہا تھا۔ حنان نے خوفناک نظر سے اسے دیکھا اور باہر نکلا۔ سفیان نے ہانی کو دیکھا جو زمین پر بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ حنان کو دیکھ کر اسے تسلی ہوئی تھی کہ اب عزا بچ جائے گی لیکن وہ نہیں، حنان اسے نہیں چھوڑے گا۔ سفیان نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھایا۔ ہانی نے ڈر کر اسے دیکھا۔ تمہارا حساب تو بعد میں ہوگا، ہانی کو دھمکی دیتا وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے لے گیا تھا۔ سلمان نے عزا کو لا کر بیڈ پر ڈالا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ باقی کمروں کے مقابلے وہاں کوئی بدبو نہیں تھی، نرم سے گدے تھے۔ عزا کو بیڈ پر ڈالتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ عزا بے چین سے ادھر ادھر سر مارنے لگی تھی۔ ڈرگز اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ عزا کے وجود میں سوئیاں سی چبھنے لگی۔ وہ کبھی اپنے ہاتھ نوچتی، کبھی اپنے چہرے کو نوچنے لگی۔ سلمان مسکراتا اس پر جھکا تھا۔ ہائے تم بھی کچھ کم خوبصورت نہیں ہو، عزا کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اسے تعریف کی تھی۔ عزا نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ خمار کی سرخی اسے آنکھوں میں چھانے لگی تھی۔ عزا نے ہاتھ بڑھا کر سلمان کے چہرے کو چھوا تو مسکرا گیا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ عزا اس کے قریب ہونے لگی۔ سلمان مسکرایا تھا اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ جب تمہیں ہوش آئے گا تو تم میری ہو چکی ہوگی، پھر وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ ایک مغرور مسکراہٹ سے اسے دیکھتا وہ اس پر جھکا ہی تھا کہ ایک دم دروازہ کھلتا۔ حنان آندھی طوفان بنا اندر آیا، سلمان کو کالر سے پکڑتے پیچھے کیا اور جس پر وہ زمین پر گرا تھا۔ پھر پے در پے مکوں کی برسات کی۔ اس کی سانس پھولی تھی اور غصے کی وجہ سے ہاتھ ہتھوڑے جتنا مضبوط ہو گیا تھا۔ میری بیوی ہے اور اسے چھونے کی ہمت کیسے کی تو نے؟ زمین پر گرے سلمان پہ حنان نے لاتوں کی وار شروع کر دیے اور وہ بنا رکے اس کے پیٹ پر لات مارتا جا رہا تھا۔ سلمان خود کو بچانے کے چکر میں ہلکان ہو رہا تھا، منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ تبھی سفیان اندر آیا۔ حنان کا جنونی روپ دیکھ کر وہ حنان کی طرف بڑھا تھا۔ بس کر یار، مر جائے گا وہ۔ سفیان نے روکنا چاہا۔ مارنا ہی چاہتا ہوں میں اسے۔ خوفناک نظر سے ایک دم سفیان کی طرف دیکھا تو وہ بھی ایک پل کو گڑبڑا گیا۔ سلمان اتنی مار کے بعد بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہانی نے حنان کا جنون انداز دیکھ کر تھوک نکلا تھا، پھر عزا کو دیکھا جو تڑپتے ادھر ادھر سر مار رہی تھی۔ وہ نشے میں بس اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ہانی ہمدردی میں عزا کی طرف بڑھی جسے حنان نے ہونے نہ دیا۔ اس نے پہلے ہی اس کی کلائی تھام کر ہانی کو دروازے کی طرف دھکیلا جو سیدھی سفیان میں جا ٹکرائی تھی۔ سفیان نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے پکڑا تھا۔ اسے لے کے جاؤ اور قید کرو، میں بعد میں نمٹتا ہوں اس سے۔ سلمان بے ہوش ہو چکا تھا جس کو حنان نے خود دیکھنا تھا، لیکن حنان کا حکم ملتے ہی سفیان نے ہانی کی کلائی تھامی اور اسے گھسیٹتے باہر لے گیا تھا۔ چھوڑو مجھے حنان، میری بات سنو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ ہانی نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن سفیان کی پکڑ مضبوط تھی۔ سفیان کے جاتے حنان نے سلمان کو گریبان سے پکڑ کر روم سے باہر لایا اور اس کے آدمی کے ساتھ ہی روم میں لاک کرتا واپس اسی روم میں لے آیا جہاں عزا موجود تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر تڑپ کر عزا کی طرف بڑھا تھا۔ عزا میری جان، میں دیکھو میں آ گیا ہوں۔ وہ جو بے چینی سے سر ادھر ادھر مار رہی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑتے اس کے چہرے کو چوما تھا۔ عزا نے آگے کھول کر اسے دیکھا، پھر اسے لپٹ گئی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں تھی اور وہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ بول سن نہیں سکتی تھی، بس دیکھ رہی تھی انجانی نظروں سے۔ حنان نے آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی، عزا کو اٹھا کے اس کا سر تکیے پر رکھا، اپنے بازو کے آستین سے اس کے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے وہاں بھی اپنے لب رکھے تھے۔ پہلی بار زندگی میں حنان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ عزا کا تڑپنا دیکھنا، اسے آنکھوں کا قطرہ پھسل کر عزا کے ماتھے پر گرا تھا۔
اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑتے وہ رو دینے کو تھا، جبکہ عزا اس کے اثار میں قید ہونے کی کوشش میں تھی۔ حنان نے اسے اور نہ تڑپاتے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ عزا ہوش میں نہیں تھی، لیکن حنان تو اسے محبت اور نرمی سے اپنے حصار میں قید کرتا جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو، کون ہو تم، مجھے ایسے لے آئے ہو، مجھے گھر جانا ہے، چھوڑو۔ وہ بھیگے چہرہ لیے سفیان کے ساتھ کھینچتے چلی جا رہی تھی۔ سفیان اسے اپنے ہوٹل لے ہی آیا تھا۔ کوریڈور سے گزرتے ہزاروں لوگوں نے بھی اسے دیکھا، جسے اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میری ناراض بیوی ہے۔ چھوڑو مجھے۔ ہانی نے اپنے ناخن اس کے بازو مارے تو بلبلاتے اسے کمرے میں لا کر زمین پر پٹکا تھا۔ جاہل، تم میں عقل ہی نہیں ہے۔ ہانی اپنے درد کی فکر کیے بنا دوبارہ اس سے بولنا شروع ہوئی تھی۔ وہ حنان اور ہانی سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ جاہل، میں نہیں تم ہو۔ تم ایک لڑکی ہو کر ایسے کیسے گر سکتی ہو؟ وہ تمہاری دوست ہے اور تم اپنی دوست کو بیچنے چلی۔ تمہیں تھوڑی سی شرم بھی نہیں آئی تھی کیا؟ وہ بیچاری معصوم تمہیں اپنا دوست مانتی ہے، کل اسے پتہ چلا کہ تم نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا تو کیا وہ تمہارا یقین کر سکے گی کبھی؟ سفیان نے اس کے بازو کو سخت گرفت میں لے کر کہا تھا۔ ہانی خاموش اسے دیکھنے لگی، چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ صحیح کہا تم نے، وہ میری دوست تھی اور یہ میں نے کیا۔ آنسوؤں کے کچھ قطرے گالوں پر پھیلے تھے۔ سفیان کی گرفت ہلکی ہوئی تھی۔ ہانی مسکرائی تھی، اسے احساس ہوا تھا کہ پانی سر سے اوپر ہو چکا۔ اس طرح سے مسکراتے سفیان کو دیکھا تھا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، میری کیا غلطی ہے؟ آنسو سے بھری آنکھیں اٹھا کر اس نے سفیان کو دیکھا۔ سفیان کا دل رک کر چلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو درد تھا، سفیان نے بہت قریب سے دیکھا۔ میں بتاتی ہوں میری کیا غلطی ہے۔ محبت ہے میری غلطی۔ ایک غلط انسان سے محبت کرنا میری غلطی ہے۔ میں نے تو اس کے ساتھ مخلص رہنا چاہا، وہی دھوکے باز نکلا۔ میں کرتی اس محبت نے مجھے برباد کر دیا۔ کیا خواہش تھی میری ایک عام لڑکیوں کی طرح ہی اپنے پسندیدہ انسان کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی، اور کیا ہوا؟ مجھے عام سے چالاک بنا دیا اس محبت نے۔ میں نے وہ کیا جو میں کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بولڈ تھی، اگرو تھی، لیکن مجھے اپنی لمٹس پتہ تھیں۔ لیکن اس محبت نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں ایک انسان کے پیچھے پاگل ہو گئی اور یہاں تک آ گئی۔ عزت کے ساتھ جو ہوا وہ میں نے غلط کیا، میں مانتی ہوں۔ یہ سب میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا۔ جان کسے پیاری نہیں ہوتی؟ مجھے بھی تھی، اور بس اسی کو بچاتے بچاتے یہ سب ہوتا گیا۔ عزت نے ہر بار مجھے بچایا تھا، تو وہاں سے بچنے کے لیے بھی میں نے عزت کا استعمال کر لیا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میری مجبوری بن گئی تھی، اور اب اس کی سزا پتہ ہے کیا ہوگی؟ حنان مجھ سے ایک وہ چھت بھی کھینچ لے گا جو میرا واحد سہارا تھی۔ لیکن عزت اس کے پاس ابھی سب ہے، تو بتاؤ کس کا نقصان ہوا؟ میرا نا۔ یہ کوئی نہیں سمجھے گا، سب مجھے سزا سنائیں گے۔ میرے ماں باپ ویسے ہی مجھے نہیں اپنا رہے، اس کے بعد تو حنان کی فیملی بھی نہیں اپنائے گی۔ سفیان نے بنا آنکھیں جھپکے اس کے آنسوں سے بھری آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اپنا سارا دکھ سفیان کو منتقل کر چکی تھی۔ سفیان کو لگا وہ ان نظروں میں قید ہو گیا۔ ہانی نے نظریں چرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانی کے پیچھے ہونے پر اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ شادی کرو گے مجھ سے تم؟ ہانی خاموشی سے صوفے پر بیٹھنے لگی۔ سفیان کی بات پر ایک دم رک کر اسے دیکھا تھا، پہلے بے یقینی سے، پھر حیرت سے، پھر غصے سے۔ وہ بنا کچھ بولے غصے میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سفیان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے دیکھا تھا۔ جواب تو دو۔ اسے نہ بولتا دیکھ کر سفیان نے دوبارہ پوچھا، اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو۔ ہانی نے غصے میں کہا تھا۔ سفیان نے اسے گھورا تھا۔ مس ہانیہ شیخ ہانیہ سفیان بننے کے لیے خود کو تیار کر لو۔ سفیان بولتا باہر نکل گیا تھا۔ اسے جاتے ہانی نے سر صوفے سے لگا لیا تھا۔ ایک اور امتحان وہ سوچ کے رہ گئی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اپنی وجہ سے کسی کی زندگی برباد نہیں کرے گی۔ دن ڈھل چکا تھا، آسمان پر رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ سنسان جنگل رات کے اندھیرے میں اور خوفناک ہو گیا تھا۔ ایسے خوفناک ماحول میں بھی حنان سب سے بے نیاز اپنے پہلو میں گھیری نیند سوتی عزا میں مگن تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سے اپنے انگوٹھے سے اس کے چہرے پر آتی لٹ کو آگے پیچھے کرتا، کبھی انگوٹھا اس کی گال سے مس کرتا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ نشے کی وجہ سے اتنی گہری نیند میں تھی کہ حنان کی چھیڑ چھاڑ سے بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ حنان بہت قریب سے اس کے ایک ایک نقوش کو حفظ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہوتی حنان کی نظر عزا کے کپڑوں پر گئی جو اس کی شرٹ پہنی تھی۔ حنان نے اس کے کالر کو سیٹ کیا تھا۔ پولیس یونیفارم کی شرٹ میں وہ اسے اپنی سلے گری تھی۔ میری جان پہ میری پہچان کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ یہ وردی اس کی پہچان تھی جو اس وقت عزا پہنی تھی۔ وہ بھی کچھ اور بھی کہتا ہے، ایک دم باہر دروازہ کھٹکنے کی آوازیں شروع ہو گئی تھی۔ حنان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ سلمان اور اس کے ساتھی ہوش میں آ گئے تھے۔ حنان نے ایک غصے بھری نظر دروازے پر ڈالی۔ وہاں سے زور زور سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے جلالی روپ میں آتا عزا کو آرام سے تکیے پر لٹاتا باہر نکل گیا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، غلط انسان سے پنگا لیا تو چھوڑو مجھے۔ سلمان زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ اس کے ساتھی ایک طرف بیٹھے تھے، وہ پولیس سے پنگا نہیں لے سکتے تھے۔ حنان نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر آیا۔ سلمان ڈر کے پیچھے ہوا تھا۔ سلمان کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ صاحب ہمیں جانے دیں، ہم نے تو وہی کیا جو کہا گیا تھا۔ ہم نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ ان تینوں آدمیوں کی اپنی اپنی صفائیاں تھیں۔ حنان نے گھورتی نظر سے انہیں دیکھا، بنا کچھ کہے دروازے سائڈ ہوئے تھے، انہیں جانے کا راستہ دیا۔ وہ فوراً سے باہر بھاگے تھے۔ سب کے جاتے حنان نے بھی اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ لو آ گیا ہوں، بتاؤ کیا بگاڑو گے؟ حنان تن کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سفید بنیان میں سے اس کا کسرتی جسم واضح نظر آ رہا تھا۔ سلمان نے تھوک نکلا تھا۔
تھوڑی دیر پہلے اس کی ماں یاد آئی تو بے اختیار چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اس نے۔ حنان نے اسے دیکھ کر زور سے مٹھی بنائی جس کی وجہ سے بازو کی رگیں ابھری تھیں، آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کہا گیا تھا، تمہاری بیوی کو یہاں ہانی لائی تھی، میں نے اسے نہیں کہا تھا۔ حنان کے بڑھتے قدم سلمان طوطے کی طرح بولنا شروع ہوا تھا۔ حنان کی نظر اس کے ہاتھ پہ تھی، ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ایسے مروڑا کہ پورے کمرے میں ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ سلمان کی چیخ کی آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ حنان نے فوری سے اس کے منہ پر ہاتھ دبایا تھا۔ سلمان سانس روکنے سے زور زور سے پاؤں چلانے لگا۔ چپ، میری بیوی اٹھنی نہیں چاہیے، تب تک تو بالکل نہیں، جب تک تجھے پھوڑ نہ دوں۔ وہ اس کے منہ کو سختی سے دبائے سلمان کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا تھا۔ سلمان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ سلمان کی نظر پھر اس کے ہاتھ پہ گئی۔ وہ منظر جب وہ عزت کو چھو رہا تھا، حنان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، ایک غصے کی شدید لہر اس کے وجود سے گزری تھی۔ اسے سلمان کا سر دیوار سے مارا تھا، خون کی ایک لکیر سلمان کے سر سے نکلی۔ حنان کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس کے سر کو دوسری بار پھر زور سے دیوار میں مارا تھا۔ سلمان چکرا کر زمین پر گرا تھا، ماتھا خون سے بھر چکا تھا، لیکن حنان کو جیسے رحم ہی نہیں آ رہا تھا اس پہ۔ ایس پی حنان کی بیوی کو چھونے کی کوشش کی تھی نا اس ہاتھ سے۔ حنان نے اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو درد سے تڑپتے زور زور سے سر ادھر ادھر مارنے لگا تھا۔ کون ہے وہ؟ اور جس نے بھی تجھے یہ سب کرنے کو کہا تھا؟ اس کا ہاتھ لٹک چکا تھا، وہ بے جان ہوتے زمین پر گرا تھا۔ حنان اس کے سینے پر گھٹنا رکھے اس پر جھکا تھا۔ راجہ درد سے بے حال ہوتے اس نے اپنی خیر منائی تھی اور اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو گیا تھا۔ حنان نے اسے اٹھا کر کرسی پر ڈالا اور اسے باندھنا شروع کیا۔ صبح اسے پولیس اسٹیشن لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ راجہ نامی غنڈے کا حنان نے بہت سنا تھا، لیکن وہ کیس کبھی حنان تک نہیں آیا یا کبھی آنے نہیں دیا۔ راجہ نامی غنڈے کا حنان نے بہت سنا تھا، لیکن وہ کیس کبھی حنان تک نہیں آیا یا کبھی آنے نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن یہ دشمنی اب پرسنل ہو گئی تھی۔ راجہ کا لیفٹ ہینڈ اس کے قبضے میں تھا۔ اب سلمان بھی حنان کو اس دن کا انتظار تھا جب وہ بھی اس کے قبضے میں ہوگا۔ اسے باندھتا وہ روم میں آیا۔ عزت ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ ایسے لے کے کہاں جاتا تو وہی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اسے صبح ہی جاگنا تھا اور حنان جانتا تھا کہ صبح ہی صبح اپنی عزت کو روتے دیکھنا پڑے گا۔ کچھ یاد آتے اسے موبائل نکال کر گھر کال کرنا چاہیے، لیکن سگنل ایشو تھا۔ اسے الماس کے نمبر پر میسج لکھ کر بھیج دیا۔ موبائل کو ذرا اونچا کیا تو فوراً سینڈ ہو گیا۔ میسج بھیج کر وہ ریلیکس ہوتا عزت کی طرف چہرہ کیا، آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ممی بھائی کا میسج آیا۔ الماس بھاگی نیچے آئی جہاں سارے گھر والے پہلے ہی پریشان تھے۔ سنان اور اختر صاحب ہر ہاسپٹل میں پتہ کرائے تھے، لیکن کہیں عزت اور ہانی نہیں گئے تھے۔ حنان بھی کہیں نہیں۔ اختر صاحب کو حنان پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بنا بتائے گیا کہاں۔ وہاب صاحب نے شگفتہ کو بھی ڈانٹ دیا کہ یہ ان کی غیر ذمہ داری تھی، لیکن پھر بھی گھر میں سب کو ہانی اور عزت کی فکر لگی تھی۔ کیا کہہ رہے وہ سب؟ الماس کی طرف متوجہ ہے۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ صبح آ جائیں گے۔ ہانی اور عزت ان کے ساتھ ہیں، وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے، وہ جہاں ہے وہ سگنل نہیں ہے، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے۔ الماس نے وہ بات بتائی جو حنان نے میسج میں لکھی تھی، سب کی جان میں جان ہے، دیکھ لو اپنے بیٹے کو ایک نمبر کا غیر ذمہ دار ہے۔ اختر صاحب نے سفینہ کو کہا تھا، جس پر ان نے اختر صاحب کو گھورا تھا۔ میرا نہیں، آپ کا بھی بیٹا ہے، جب کوئی غلطی کرے تو میرا ہو جاتا ہے، وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ وہ ایک دم غصے میں بولتی اپنے روم کی طرف بڑھی تھی۔ سب نے اتنی ٹینشن میں بھی اختر صاحب کی بیچارگی پر مسکراہٹ دبائی تھی۔ حنان کے میسج کے بعد سب بے فکر ہو گئے تھے، پھر ایک ایک کر کے اپنے روم میں جاتے رہے۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ لائٹ میں آف کر دوں بھابھی؟ ماریہ کو لائٹ آف کرتے الماس سے کہا تو حارث کو لیے روم میں چلی گئی تھی۔ الماس سے کچن سے لاؤنج کی لائٹ آف کرتے اوپر آئی۔ سیڑھیوں میں ہی سوئچ تھی جس سے سیڑھیوں کی لائٹ آف ہونی تھی۔ وہ ابھی اسے آف کرتی تو اسے کوئی سایہ محسوس ہوا۔ الماس نے ڈر کے پیچھے دیکھا، ڈر سے اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ لائٹ بند کر بس جلدی روم میں پہنچنا چاہتی تھی۔ پورے گھر کو اندھیرے میں کرتے ہوئے جیسے ہی مڑی تو کسی وجود کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی آواز نکالتی، سامنے والے نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ الماس کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو چکی تھی، وہ اندھیرے میں سامنے والے کا چہرہ تک نہ دیکھ سکی تھی۔ تیز سے سانس تھی، وہ ہاتھ پاؤں ہٹانے کی کوشش میں تھی۔ ایک دم وہ شخص اس کے قریب ہوا تھا جس پر الماس کے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ کسی کی خوشبو کے احساس میں آئی تھی اور یہ خوشبو ہر جگہ پہچان سکتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ بسام اس کے ہونٹوں کی حرکت بسام کے ہاتھ کے نیچے دب گئی تھی۔ 5 مہینے بعد اس نے محسوس کیا، 5 مہینے بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیسی ہو ڈارلنگ؟ بسام نے جھک کر اس کے کان میں خرگوشی کی تھی۔ اس کی آواز پر بے اختیار الماس نے آنکھیں بند کی۔ کتنے وقت بعد وہ اس کی آواز سن رہی تھی۔ پھر آنکھیں وہ اسے سامنے والے کے چہرے کو اندھیرے میں ڈھونڈنا چاہی جس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بسام نے اپنی آنکھیں بند کرتے اس کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ ایسے سوال مشکل ہے جس کا جواب بہت مشکل ہو۔ یہ جدائی جو تم میرے حصے میں چھوڑ کے گئے یہ مجھے آہستہ آہستہ مار رہی ہے، وہ اتنے قرب سے بولی تھی کہ بسام نے اسے ہاتھ پر پکڑ مضبوط کی تھی۔ پھر موبائل کی ٹارچ آن کرتے اپنے الماس کی زبان رکھی۔ ایک سیکنڈ کو الماس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی تھی تو آنکھیں بھیگی تھیں۔ یار تو تم مجھے کمزور نہ کرو۔ بسام نے دکھ سے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھی تو وہ کبھی اس کی نم آنکھیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسی کے روم میں لے گیا، پیچھے روم کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کی
لائٹ آن کرتے ہوئے اس کے سامنے آیا جو بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بدل گیا تھا، ایک کم عمر کمزور سا بسام ایک مضبوط جسم کا مالک بن گیا تھا۔ اس کا مضبوط کثرتی جسم اس بات کا گواہ تھا کہ وہ ان 5 مہینوں میں کتنی محنت کرتا رہا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ الماس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کیوں آئے ہو آپ تم؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بسام کو کھٹکا ہوا۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، اپنے تڑپتے دل کو سکون پہنچانے آیا ہوں، کیونکہ پتہ چلا ہے کہ جلال آج گھر پہ نہیں ہے۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھ کر وہ آخر میں شدید لہجے میں بولا تھا۔ الماس اب بھی ویسی ہی تھی سنجیدہ۔ جہاں اتنے مہینے گزارے ہیں وہیں جاؤ اور یاد رکھنا الماس نام کی بندی تمہارے لیے مر چکی ہے۔ اسے دیکھتی سنجیدگی سے بولتی۔ بسام نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا، پھر گہری سانس لی۔ الماس میں تمہارے لیے ہی گیا تھا، میں تمہارے قابل بننا چاہتا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے دوسروں سے اس کے گالوں پر پھسلے آنسو کو صاف کیا۔ کس نے کہا تم میرے قابل نہیں تھے؟ تم ہمیشہ سے میرے قابل رہے ہو۔ تم نے مجھ سے زیادہ میرے بھائی کی بات کو اہمیت دی۔ انہوں نے کہا تم قابل نہیں ہو، تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور نہ یہ سوچا کہ ایک لڑکی جو ایک دن تم سے بات کیے بنا نہیں رہ سکتی وہ کیسے جیے گی۔ تم نے بہت دکھ دیا ہے مجھے بسام، تم نے سب خود کیا جبکہ رشتہ ہم دونوں کا تھا۔ میں تمہارے لیے اپنے بھائی سے نہیں لڑ سکتی تھی، اتنا کمزور سمجھا تھا مجھے کہ چھوڑنا بہتر سمجھا۔ وہ غصے میں بولتی گئی اور ایک سانس میں، اور بسام اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے اور تیز تیز بولتے پھولتی سانس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم وہ اس کے گریبان پہ آئی تھی۔ بولو دو جواب، مجھے چھوڑنا تمہارے لیے زیادہ آسان تھا؟ وہ رو رہی تھی۔ نہیں، پہلی بات میں نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ بسام سانس لینا چھوڑ سکتا ہے لیکن الماس اختر کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو اس کے جینے کی وجہ ہے۔ اور میں واپس لوٹنے کے لیے ہی گیا تھا، تمہیں چھوڑ کے نہیں گیا تھا۔ اس کے بازو کو اپنے گرفت میں لیتا وہ الماس کی آنکھوں میں آنکھیں گھاڑے مضبوط لہجے میں دیکھ رہا تھا۔ تم میرے خلاف ہو گئی ہو الماس، تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کے گیا ہوں؟ وہ میں تمہارا ہونے کے لیے گیا تھا، وہ جیسے دکھی لہجے میں بولا تھا۔ الماس نے اسے دیکھا۔ اگر تم تڑپتی ہو تو خوش میں بھی نہیں رہا ہوں۔ ہر پل تم مجھے یاد ہو، اور جب جب یاد آئی ہو تب میں نے خود کو نئے سرے سے کھڑا کیا ہے۔ تم میرا حوصلہ تھی، اگر مجھے ذرا بھی آئیڈیا ہوتا نا کہ تم میرے لیے یہ سب سوچتی ہو تو اسی وقت تم سے ملتا۔ تم ملے کیوں نہیں؟ لڑائی بھائی سے تھی نا، مجھ سے تو نہیں تھی۔ مجھ سے ملتے بے شک باہر ملتے، لیکن ملتے کیوں نہیں ملے؟ الماس نے اسے جھنجھوڑتے پوچھا تھا۔ وہ بنا رکے بولے جا رہا تھا، اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ وہ حساب لینے بیٹھی تھی۔ کیونکہ میں کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا، میں جانتا تھا تم مجھے روک لو گی، اور جب میں سفر پہ نکلا ہوں تو رکنا نہیں چاہتا۔ اب اپنی منزل پہ پہنچ کے ہی رہوں گا۔ وہ دونوں ایک پل کو ایک دوسرے سے نظر نہیں ہٹا رہے۔ اور کیا ہے تمہاری منزل؟ الماس نے پھر سوال کیا۔ تم ہو میری منزل، بسام نے ہمیشہ کی طرح جلدی سے جواب دیا۔ وہ اظہار میں سوچتا نہیں تھا۔ الماس لاجواب ہوئی تھی، نہ جانے اتنے سال میں پہلی بار وہ اس کے اظہار پر شرمائی تھی۔ نظریں جھکائے اس نے کمرے میں دیکھا۔ تم مجھے اطمینان میں لے سکتے تھے، میں تمہارے لیے بھائی سے بھی لڑ سکتی تھی۔ الماس نے اس کے سامنے دوبارہ خود کو نڈل کیا۔ وہ تو میں جانتا ہوں میری چھوٹی سی ڈون جو ہو، وہ شریر لہجے میں اس کی ناک دبا کر بولا تھا۔ الماس نے اسے گھورا۔ ایک غصے اور غلط فہمی کی دیوار چھٹی تھی۔ بسام اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم میرے لیے بھائی سے کیا پوری دنیا سے لڑ سکتی ہو، لیکن ایک بات بتاؤ الماس۔ اس نے رک کر الماس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حنان بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، ان کی باتیں جب میں نے اکیلے میں سوچی تھی تو وہ صحیح تھے۔ میری خود کی ایک پہچان ہونی چاہیے، جب میری پہچان بنے گی تبھی تمہیں کوئی پہچان دے سکوں گا۔ اسی دن سے میں نے ضد بنا لی تھی کہ میں خود کو اس مقام تک لے جاؤں گا، وہ مقام جہاں حنان بھائی مجھے دیکھنا چاہتے تھے، یا ان سے بھی آگے۔ آخری بات پہ اس نے الماس کو آنکھ ماری تھی، جس پر الماس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ الماس نے اسے ٹٹولا تھا۔ اس لیے کہ تو تمہیں 1-2 مہینے اور انتظار کرنا ہے۔ بس ہم مسکرایا تھا۔ ابھی تو میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے خبر ملی تھی کہ حنان بھائی گھر نہیں ہے، تو سوچا اپنے سکون سے مل کے آؤں، ورنہ ہٹلر نے تو پکڑ لینا تھا اور مارتا بہت۔ بسام نے بیچارگی سے کہا تو الماس مسکرائی تھی۔ ارے شکر اللہ کا تمہاری مسکراہٹ تو دیکھی، ورنہ مجھے لگا تھا وہ تو الماس سے ہی گزارنا پڑے گا۔ وہ پھر اسے چھیڑ رہا تھا اور اپنی ٹون میں ہی واپس آ گیا تھا۔ ویسے قسم سے تم نے میری ساری امید پر پانی پھیر دیا۔ میں نے سوچا تھا جب میں تمہارے سامنے آؤں گا تو 3-4 مکے اور 6-7 لاتے تو مارو گی اور پھر رچ کے غصہ کرو گی، لیکن یہاں تو میری ڈون تو رونے ہی نہ لگ گئی۔ کہیں تو میری الماس ڈون کو کھا تو نہیں گئی؟ بسام کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ اس کو موڈ ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا، وہ تو اب بھی پڑ سکتی تھی۔ الماس نے کھینچ کر پاؤں اس کے پاؤں پر مارا تو وہ دوبارہ نیچے بیٹھ گیا۔ کیسے لگ رہے ہیں؟ بسام نے بازو اٹھا کر اپنے ڈولے کی نمائش کی۔ الماس سے برا سا منہ بنایا۔ موٹے ہو گئے ہو۔ موٹے لفظ پہ بسام کا چہرہ دیکھ کر وہ اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ موٹا نہیں، ہینڈسم ہو گیا ہوں، بسام نے فخریہ کہا۔ خوش فہمی۔ الماس نے ناک چڑھائی تھی۔ چلو جلو نہیں، آج کل بڑی لڑکیاں لائن مارتی ہیں مجھ پر، اس نے فخریہ کہا، لیکن الماس کا چہرہ دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پلیز ناراض نہ ہونا، سوری میں تو دیکھتے ہی نہیں ہوں انہیں۔ وہ فوراً کان پکڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ الماس جو اسے گھورنے لگی تھی اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔
اتنے وقت بعد اس کی ہنسی نے جیسے بسام کے دل کو پرسکون کیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ چکی تھی اور وہ اسے باتوں سے ہنسا رہا تھا۔ وہ کبھی ناراض ہوتی، کبھی اسے مارنے لگتی۔ اتنے وقت کی جدائی کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ تھے، لیکن یہ وقت بھی صرف ایک رات کا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے بسام واپس لوٹ گیا تھا جہاں سے آیا تھا۔ یہ تک نہ بتایا کہ گیا کہاں رہ رہا ہے، بس اتنا بتایا کہ بہت جلد واپس آئے گا، اور الماس اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ روم کا دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ وہ آنکھیں بند کی تھی، اس کے آنے پر بھی آنکھیں نہیں کھولی، مطلب سو رہی تھی۔ وہ بنا آواز پیدا کیے دبے پاؤں اندر آئے، لیکن پیچھے ایک دم روم کی بیل ہوئی۔ سفیان کا پاؤں ہوا میں رہ گیا اور ہانی ایک دم نیند سے جاگی تھی۔ بیل کی آواز تھی ہی اتنی زوردار، وہ اٹھتے سفیان کو دیکھا جو زبردستی سے مسکراتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولا، سامنے ہوٹل کا سٹاف تھا۔ سر آپ کا ڈنر، سٹاف نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ سفیان نے وہیں سے ٹرالی پکڑ لی اور اندر آیا۔ ہانی مکمل بیدار ہو چکی تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ ٹرالی کو بیڈ کی دوسری سائڈ رکھے تو سنگل صوفہ تک لے گیا اور ساتھ ہی ہانی سے بھی پوچھا۔ ہانی نے نظر کھانے پر ڈالی، اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ اب نخرے کیا دکھاتی، وہ بنا ہاں نہ کیے خاموشی سے ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ سفیان کا ہاتھ اقبال کو رکا، اسے اپنے سامنے بیٹھے دیکھا، پھر سر جھکا کر مسکراہٹ دباتا کھانا ٹیبل پر سجانے لگا۔ ہنی کی پلیٹ بنا کر اسے دے دی جسے وہ خاموشی سے پکڑ چکی تھی۔ حنان سے کوئی رابطہ ہوا؟ عزت کیسی ہے اب؟ کھانے کے دوران پہلی بات تھی جو ہانی نے کی تھی۔ نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا، اب وہ صبح ہی آئے گا تو لگے میرے ہاتھ نقاب پڑھوا لوں گا تم سے۔ آخری بات پر سفیان نے شرارت سے اسے دیکھا اور ہانی نے گھورا تھا اسے۔ میں نے تمہیں یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ تم میرے پیچھے پڑ جاؤ، اور اب مجھے اپنی زندگی میں کسی مرد کی ضرورت نہیں رہی، وہ تلخی سے کہتی۔ سفیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مرد کی ضرورت عورت کو ہر عمر میں ہوتی ہے۔ وہ بولتا کھانے پر جھک گیا تھا۔ میں اپنی ممی پاپا سے معافی مانگ لوں گی اور مجھے معاف کر دیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے۔ میں اپنا کریئر بناؤں گی۔ وہ سب سوچے بیٹھی تھی۔ سفیان مسکرایا۔ واہ، کتنی اچھی سوچ ہے تمہاری، لیکن تم اپنا کریئر پاکستان میں نہیں امریکہ میں بنانا۔ میں تمہیں بالکل نہیں روکوں گا، بلکہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ سفیان کی بات پر ہانی نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ حنان کبھی اس کی بات کو سچ نہیں ہونے دے گا۔ وہ اسے اپنی بہن کے لیے سوچے بیٹھا تھا، وہ اسے سیریس نہیں لے رہی تھی۔ صبح تو ویسے بھی اس کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ اسی سوچ میں گم دیکھ کر سفیان نے دوبارہ اسے مخاطب کے لیے، تم بیڈ پہ سو جاؤ، میں صوفے پہ سو جاتا ہوں۔ اس کی بات پر ہانی نے اسے دیکھا جو جواب دیے بنا وہ اپنا کھانا کھاتی بیڈ پر جا چکی تھی۔ سفیان ہوٹل سٹاف کو بلا کر برتن واپس کیا۔ وہ خود بھی سونے لیٹ گیا تھا۔ آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے ایک نظر ہانی کو دیکھا۔ وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ سفیان کو نہ جانے کہ اس سے ہمدردی ہونے لگ گئی تھی۔ ایک مشکل رات کٹ گئی تھی۔ نئی صبح کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس روم میں کوئی بڑی بڑی کھڑکیاں نہیں تھی، بس ایک دیوار میں چھوٹا سا سوراخ تھا جہاں سے روشنی چھن کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ باہر چڑیوں کی چہچہاہٹ عروج پہ تھی اور اس سب میں عزت اور حنان نیند کی وادیوں میں گم تھے کہ اچانک عزت ایک جھٹکے سے اٹھی تھی جیسے کسی برے خواب سے جاگی ہو۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگا تھا۔ چکراتے سر کو پکڑ کر اس نے ادھر ادھر کمرے کو دیکھا۔ وہ کمرہ اجنبی تھا۔ اس کے دل نے کسی انہونی کا اشارہ کیا۔ ہانی، تم کہاں لائی ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ ہانی، بہت بڑی ہو تم۔ وہ سب واقعی اس کے دماغ میں گھڑمٹ ہو رہے تھے۔ ایک دم اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھا جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے کپڑوں میں نہیں تھی۔ اگر وہ اپنے حواس میں ہوتی تو دیکھتی وہ جن کپڑوں میں تھی کس کے تھے، اور سب بھی صرف اس کے کپڑے نہیں تھے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ڈر اور کچھ غلط ہونے کا احساس اس کے جسم میں جیسے کوئلہ دہکنے لگے تھے۔ نہیں، یہ کپڑوں کو پکڑتے وہ پاؤں سمیٹنے لگی۔ ہاتھ اور دل بری طرح کانپ رہے تھے۔ ایک دم کسی کے وجود سے ٹکرائی، وہ جیسے ڈری تھی۔ آنکھیں ڈر سے بڑی ہو گئی، سانس رک گئی تھی۔ وہ اس انسان کو نہیں دیکھنا چاہتی جس نے اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑی، لیکن اسے دیکھنا تھا۔ وہ شاید ابھی تک سو رہا تھا۔ عزت نے ڈرتے ڈرتے چہرہ موڑا، لیکن سامنے حنان کو ایک بازو سر کے نیچے رکھے گہری نیند سوتا دیکھا۔ اس کے دل جیسے رکا تھا، دھڑکن تھمی تھی۔ اپنے وجود پر اس کی شرٹ نے ساری صاف بتا دی تھی۔ وہ روتی کانپتی ایک دم حنان کے سینے سے لگی تھی جہاں دنیا ختم ہونے والی ہو اور حنان اس کی آخری پناہ گاہ ہو جو گہری نیند میں تھا۔ ایک دم ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ عزت کو دیکھ کر اسے دو بار اپنی آنکھیں مستی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ حنان اس کا ری ایکشن جانتا تھا۔ سر دوبارہ تکیے پر مارا۔ وہ اسے روتے رہنے دیا تھا۔ کچھ وقت وہ صبر سے اس کا رونا دیکھتا رہا، پھر عاجز آ گیا۔ بس کر دو عزت، تم تو ایسے ماتم کرتی جیسے میں مر گیا ہوں، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ عزت نے ہاتھ اس کے کندھے پر مارا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ حنان، اگر یہاں آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں مر جاتی۔ بھیگا چہرہ اٹھایا اس نے حنان کو دیکھا۔ عزت کی بات پر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ ایک دم عزت نے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ پیچھے کیا تھا۔ یہ سب ان ہانی کی باتوں میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کتنا منع کیا تھا، لیکن تم جو میری ایک سن لو بہت دوست دوست کر رہی تھی نا، دیکھ لی اپنی دوسری مل کے سکون۔ بہت ڈھیل دے رہی ہے، اب بہت ہو گیا۔ اب تم پہ غصہ ہو کر مجھ سے بہت محبت سے ڈیل کر لیا تمہیں۔ وہ غصے میں اسے گھور رہا تھا۔ عزت نے تھوک نگلتے اس کی لال آنکھوں میں دیکھا۔ آنسو کے قطرے ٹوری سے ہو کر حنان کے اوپر گرے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنی نظر تک نہ اٹھا سکی، بس آنسو بہاتی اسے بھگو رہی تھی۔ حنان، اس شخص نے مجھے چھوا، وہ کسی ڈر کے زیر
اثر پوچھ رہی تھی، کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ حنان کی بیوی کو چھو لے؟ ایک جھٹکے سے اس کو اپنے قریب کرتا بولا۔ ایزا کا دل پرسکون ہوا تھا، نظر اٹھا کر حنان کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ پھر نظر جھکا گئی۔ ایسے نہیں دیکھتے نا، معصومیت سے اس کی گھوری کو خوف سے کہا۔ تم بہت تنگ کرتی ہو مجھے ایزا، اتنا مجھے کسی نے خوار نہیں کیا جتنا میری زندگی کے آنے کے بعد تم نے مجھے کیا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی آپ کو تنگ نہیں کیا، آپ خود ہی تنگ ہو دیتے ہیں۔ ایزا نے چھانے اچکائے تھے۔ ہانی کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے پر حنان نے اسے گھورا تھا جیسے وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گی۔ اس کا نام اب میرے سامنے لیا تو بہت برا حال کروں گا میں تمہارا، وہ اب کی سختی سے کہہ رہا تھا۔ ایزا نے نظر جھکائی۔ یہاں سے ہم ہاسپٹل جائیں گے اور پہلے تمہارے دماغ پر ڈونیٹ کریں گے، کم از کم کوئی دوسرا اس کا استعمال کرے گا تو تم نے قسم کھائی ہے اس کا استعمال نہ کرنے پر۔ وہ اس کے سر کو تھپ تھپاتے غصے سے بول رہا تھا۔ ایزا نے بےچارگی سے اسے دیکھ کر کندھے پر سر رکھا تھا۔ اٹھو اب ہمیں نکلنا ہے۔ اسے دوبارہ سوتا دے کر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ایزا ایک دم آنکھیں کھول لی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھ میں تھامے پوچھا جو کافی سست سی لگ رہی تھی۔ پیٹ میں ہے اور سر درد کر رہا ہے، چائے پینی ہے، وہ لاڈ سے بولتی اسے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ اٹھو پھر، وہ اسے ہاتھ کھینچ کر اٹھا چکا تھا۔ ایزا ڈھیلی سی ہو رہی تھی۔ پھر کپڑے بدل کر وہ باہر آئی جہاں حنان نے سلمان کے بے ہوش وجود کو کار کی ڈگی میں ڈالا۔ سفیان کار لے کر آیا تھا۔ ہائے ایزا، کیسی ہو آپ؟ ایزا کو دیکھ کر سفیان اس کی طرف بڑھا۔ ایزا نے مسکرا کر ٹھیک ہوں کا جواب دیا اور حنان کی گھوری دیکھ کر وہ کچھ اور نہ بول سکی تھی۔ تم اسے لے کر پولیس اسٹیشن جانا اور مجھے اور ایزا کو ہاسپٹل اتار دینا، ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دوں، اسے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ سفیان کو سب سمجھا رہا تھا جس کو اوکے کرتا جا رہا تھا۔ اور ہانی؟ سفیان اس کی بات ختم ہوتے پوچھتا۔ نبٹتا ہوں اس سے بھی، وہ سختی سے ہانی کو سوچ کر بولا تھا۔ کار کا دروازہ کھول کر اسے ایزا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سفیان بیک پر بیٹھ گیا۔ حنان کار ڈرائیو کرنے لگے۔ ڈاکٹر سے تسلی بخش جواب ملنے کے بعد وہ ایزا کو گھر لے آیا تھا۔ سب اس کی فکر میں گھل رہے تھے۔ ہانی کہاں ہے؟ اختر صاحب نے اس میں ہانی کو نہ دیکھتا پوچھا۔ اور وہ اس گھر میں نہیں آئی؟ حنان نے ایزا کے ساتھ اپنی جگہ بنا کر رک لہجے میں کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہاں صاحب نے حنان کے سنجیدہ چہرے کو پھر ایزا کو دیکھ کر پوچھا جو خود بھی سر جھکا گئی تھی۔ آپ کی اس کہانی کی وجہ سے میری بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، اس کی وجہ سے میری زندگی پر کوئی مصیبت آئی تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا اسے نکالنے میں۔ حنان نے اس سختی سے کہا تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ تم کچھ بتاؤ گے بھی ہمیں؟ اختر صاحب کو غصہ آیا تھا اس پر۔ حنان نے ایک نظر انہیں دیکھ کر سب بتا دیا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ یہی حیثیت ہے اس آستین کے صاحب ہے، وہ چاہے جتنے بھی آپ اس کے ساتھ اچھائی کر لیں وہ آپ کو ڈس ہی لے گی۔ اب اس کا نام یہاں کوئی نہیں لے گا، کوئی مطلب کوئی نہیں۔ آخری لائن اسے عزت کو دے کر بولے تھے۔ اس کا غصہ دیکھ کر وہ نظر جھکا گئی تھی۔ مجھے کام کرنے ہیں ایزا، رات میں تیار رہنا، ہمیں نکلنا ہے، وہ کہتا اٹھا تھا۔ اس کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی تو پھر کبھی لے جانا۔ ایزا کو اپنے ساتھ لگا۔ سفینہ نے اپنے دماغ بیٹے کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، وہاں تھوڑی فریش بھی ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں، حنان نے مصروف سے انداز میں کہا تو ایک نظر ایزا کو دیکھا باہر نکل گئے۔ ایزا نے دور تک جاتے اسے دیکھا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ حنان نے ایک دم سے دروازہ کہتا اندر آیا۔ پیچھے سفیان بھی تھا، وہ پریشان سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ روم میں آتے اسے ہانی کو ڈھونڈا جو کہ آندھی بنے دفعہ ایک بیڈ سے بیٹھی تھی۔ حنان اس تک پہنچا اس سے پہلے کہ سفیان اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ حنان نے ماتھے پر بل ڈالے سفیان کو دیکھا۔ تم اسے بچانا چاہ رہے ہو سفیان؟ حنان نے سختی سے سفیان کو مخاطب کیا۔ ہاں، میں بچانا چاہ رہا ہوں، ہم اسے ایک موقع دے سکتے ہیں، سفیان نے گھبراتے کہا۔ وہ حنان سے خوف کھا رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ہانی کو بچانا چاہ رہا تھا۔ میں انسان کو دوسرا موقع نہیں دیتا لیکن اس کو دیا، اس نے وہی حرکت کی۔ حنان نے غصے بھری نظر سفیان کے پیچھے چھپی ہانی کو دیکھ کر کہا۔ اس کو سزا ہوگی سلمان کا ساتھ دینے کی، جرم میں سزا اسے بھی ہوگی، کیس میں پکڑوں گا اس پہ۔ حنان کی بات پر سفیان نے مڑ کر ہانی کو دیکھا جس نے خوفزدہ ہوتے سفیان کی شرٹ کو پکڑا تھا۔ حنان سوری، میں جانتی ہوں میں غلط تھی لیکن میں جیل نہیں جا سکتی۔ اسے گھبراتے حنان کو دیکھا تھا۔ سفیان کے پیچھے ہوئی وہ التجائی لہجے میں بولی تھی۔ حنان، تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے سامنے نہ آئے، تم اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہو، تم نہیں چاہتے نا کہ اس کا عزت سے کوئی واسطہ بھی ہو، ہے نا؟ سفیان نے صلاحی لہجے میں پوچھا۔ حنان بس گھور کے رہ گیا۔ وہ اس وقت سفیان اس کی ڈال بنا زہر لگ رہا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ناگن ہماری زندگیوں سے چلی جائے۔ حنان کے لہجے میں نفرت محسوس کو ہانی کو دکھ ہوا اور خود پر افسوس ہوا کہ وہ کیا سے کیا بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا، اس کا مجھ سے نکاح کروا دو، میں اسے لے کر UK چلا جاتا ہوں، جی کبھی تمہاری فیملی تک نہیں آئے گی۔ حنان نے حیرت سے سفیان کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم پاگل ہو گئے ہو۔ ہانی نے بھی ڈر کر حنان کو دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہوگا؟ اس کی حرکت جانے کے بعد تم اس سے نکاح کرو گے؟ حنان نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، میں کروں گا، سفیان بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ ہانی نے اسے دیکھا۔ سفیان تم اتنے اس کی چالوں سے واقف نہیں ہو، ابھی وہ صرف ٹسنا چاہتی ہے، بسنا نہیں۔ حنان نے اسے کسی گڑھے میں گرنے سے بچانا چاہ رہا ہو لیکن سفیان نہ مانو بضد تھا۔ حنان اور کیا کر سکتا تھا؟
ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد یہ میری فیملی تک نہیں آنی چاہیے۔ حنان کی بات پر سفیان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہنی اسے دیکھ کر رہ گئی، وہ انجان شخص اس کی لڑ رہا تھا۔ تشکر بھری نظر سے سفیان کو دیکھتے اسے پتہ نہیں چلا کہ کب حنان گیا۔ ہیلو میڈم، کہ اتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں کہ نظر نہیں ہٹ رہی، وہ اپنے شریل لہجے میں بولا۔ ہنی ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ تمہارا مجھ سے کیا مطلب ہے جو تم مجھ پر اتنی مہربانی کر رہے ہو؟ ہنی نے شکی نظریں اس پر گاڑے تھی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا اس کی نظروں کو، اور سفیان نے افسوس سے سر نام میں ہلایا۔ تم سے کیا مطلب ہونا میں بھلا میرا؟ سفیان نے کندھے اچکائے تھے۔ آج کل کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، اور تم تو ہو بھی غیر ملکی پیداوار، ضرور کوئی مطلب ہے تمہارا، صاف صاف بتاؤ کیوں مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ سفیان نے اس کی بات پر کچھ پل اسے دیکھا، پھر ذرا سا جھکا۔ نکاح کے بعد بتاؤں گا اپنا مطلب، ابھی صرف تم مسز سفیان بننے کی تیاری کرو، وہ کہتا حنان کے پیچھے چلا گیا جو نکاح کے لیے بندوبست کرنے گیا تھا۔ ہنی نے کلس کر اسے دیکھا تھا۔ باس باس باس، راجا کا بندہ بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا جو حرام مشروب سے گلے سے اتار رہا تھا۔ رک کر اسے دیکھا، آدھا نشہ چڑھ چکا تھا۔ اس کا آدمی ہاتھ پاؤں باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا موت آ گئی ہے؟ نشے سے بھری آنکھیں اس نے اٹھا کر اسے سامنے دیکھا۔ باس، ہمارا بندہ سلمان بھی ایس پی حنان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ راجا نے مشکل سے آنکھیں کھولتے سامنے بندے کو دیکھا، ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ اس نے آدھی بات سنی تھی، ایک دم کرسی سے اتر کر لڑکھڑاتے اس بندے کے سامنے آیا۔ کہاں ہے وہ؟ نشے میں دھت وہ بولتے شخص کے کندھے پر گرا تھا۔ اسے دوسرے ساتھیوں کو بلا کر راجا کو کمرے میں پہنچایا تھا، اب کل ہی اسے بات بتائی جا سکتی تھی۔ سارے کام نپٹا کر وہ 9 بجے تک گھر لوٹا تھا تو دیکھا سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ان کے پاس ہی چلا آیا، لیکن سب میں عزت کو نہ دیکھا۔ اسے سفینہ سے پوچھا۔ عزت اپنے کمرے میں تھکی تھی تو سو گئی، میں نے بھی نہیں جگایا۔ سفینہ کے بتانے پر وہ اپنے روم کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ ہفتہ تو ایسے ہی سستی سوئی جاگی سی رہے گی۔ روم میں آیا تو واقعی چادر میں گھسی سو رہی تھی۔ ایک بیگ بنا رکھا تھا۔ حنان نے افسوس سے اسے دیکھا، پھر چلتا اس کے قریب آیا۔ عزت اس کے بالوں کو سہلاتے نرمی سے پکارا تھا، وہ اس کی حالت کا خیال کر رہا تھا۔ عزت نے آنکھیں کھولے بنا دوسری طرف کروٹ لی تھی، وہ اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ حنان نے چادر اس پر سے ہٹاتے اپنے گود میں اٹھایا تھا۔ حنان کی آنکھ پٹ سے کھلی تھی۔ حنان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتارے، میں نے گر جانا ہے۔ اتارے، اس کے گلے میں بازو ڈالے، وہ ڈر رہی تھی۔ تمہیں تیار ہونے کو کہا تھا، یہ تیار ہوئی ہو تم؟ حنان اسے گھور رہا تھا۔ وہ نیند آ گئی تھی، ابھی ہو جاتی ہوں، شرمندہ سی ہوئی تھی۔ ابھی وہی جا کے ہونا تیار، وہ اسی لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ عزت کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ حنان، سب ہو گئے، نیچے اتارے مجھے۔ آپ میں یہ جن کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اتارے، وہ ہڑبڑا رہی تھی۔ حنان نے گھوری ڈالی تو وہ رکی تھی، پھر ہاتھ بیگ میں پکڑتا نیچے چلا گیا۔ وہیں سب موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر عزت کو شرم نے گھیر لیا۔ وہ تو سوتی بن گئی جیسے وہ جاگی ہی نہیں تھی۔ حنان اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ چلاکو ماسی، وہ ایسے خطاب دیتا اپنی فیملی کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے کام چھوڑے حیرت سے اس کے بدلتے رنگ ڈھنگ دیکھ رہے تھے۔ ہم جا رہے ہیں، پرسوں تک آئیں گے، یا ہو سکتا ہے 2-3 دن بعد۔ ان سب کو آگاہ کیا، دعاؤں کے ساتھ سب نے اسے اللہ حافظ کہا۔ وہ باہر آئے تو عزت نے پٹ سے آنکھ کھولی تھی۔ آپ بہت بڑے ہیں۔ ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا تو وہ کھل کر مسکرایا تھا، پھر اسے کار میں بٹھا کر خود دوسری طرف آتا کار سٹارٹ کر